میں بڑے ادب و احترام سے جناب زاہد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ فوراً ادا خانے میں آ جائیں اور اس کا جو مقام ہو اور جو فریضہ ہو وہ آ کے ادا کرے. اور خصوصاً ہمارے جو بیرونی شعراء کرام تشریف لائے ہیں جناب ساگر صاحب اور چندن صاحب, ان سے میں بہت مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد ادا خانے کے اندر آئیں تاکہ فوراً جو ہے وہ پروگرام شروع کیا جا سکے. پروگرام شروع ہی ہوتا ہے, لہذا مزید تاخیر نہ کیجیے, فوراً آپ حضرات ادا خانے کے اندر آ جائیں. بابا جب نعرہ صلوات. اور آپ حضرات سے گزارش ہے, بڑے افسوس کے ساتھ کہ بعد یہ جلوس جناب مرحوم نصیر الحسن صاحب قبلہ جو اگلے سال باحیات تھے اور اب کے سال وہ جائیے اجل کو لبیک کہہ کر اس دار فانی سے چلے گئے, ان کے ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت کر کے آپ حضرات کے روح کو ایصال کر دیں. ایک بابا علیہ صلوات. ہر سال کی طرح اس سال بھی سلطان پورہ مہٹ میں 72 تابوت اور شب داری ایک بڑا کام جو یہاں کے انجمن کے اراکین ادا کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں پورے اعتراف کے مومن شانہ بشانہ رہتے ہیں اور رہنا بھی چاہیے. مجھے یقین ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے, مگر ادھر ذکر اہل بیت کی شب مجلی, ادھر بغیر تفریق کے بغیر اختلاف کے تمام مومن ایک ہی فرش اعضا پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ذکر اہل بیت سنتے ہیں. یہاں اختلاف کا سوال نہیں. پورا امہٹ میرے اس پروگرام میں دام ترم قدم سخن جیسے جس کو توفیق اللہ دیتا ہے ویسے تعاون کرتا ہے. اور یہ پروگرام, یہ شب داری اور یہ جلوس, یہ امہٹ نہیں بلکہ آج ہندوستان میں, پورے ہندوستان میں نیٹ کے ذریعے سے ہم لوگوں نے سروے کیا 1 مرتبہ نیٹ کے ذریعے سے, تو پورے ہندوستان میں جہاں جہاں 72 تابوت ہو رہے ہیں وہاں تیسرے یا چوتھے نمبر پر یہ آ چکا ہے پروگرام. یہ امہٹ کی مومنین کی خلوص ہے جو اس پیمانے پہ آ گیا. امید یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہ ایک مقام ایسا مقام ہوگا, اس لیے کہ امہٹ کا آج تک کہ میں نے کوئی بھی پروگرام شب داری ہو, جلوس ہو یا محفل ہو, کوئی پروگرام ایسا نہ دیکھا کہ جو کامیاب نہ ہوا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جہاں پر مومنین ایک تعداد میں ایک آواز میں عزاداری کے لیے کھڑے ہو جائیں, لبیک کہہ دیں, وہاں پر ایسا ہو ہی نہیں سکتا, چاہے 2 لوگ ہوں چاہے 4 لوگ ہوں. خلوص جب شامل ہوتا ہے تو کوئی بھی پروگرام کامیاب ہو جاتا ہے, اور اگر خلوص شامل نہیں ہے تو روپیہ چاہے کروڑوں روپیہ لگا دیا جائے مگر کہیں نہ کہیں سے کمی رہ جائے گی. میں گزارش کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا سا آپ حضرات قریب آ جائیے. صرف 2 شاعر ہیں ہمارے درمیان میں
جو بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے۔ ایک چندن فیض آبادی صاحب ہیں اور ایک ساغر بنارسی صاحب ہیں اور چندن فیض آبادی صاحب۔ میں اتنی دیر تک آپ کے روبرو ہوں جب تک چندن فیض آبادی صاحب یا ساغر بنارسی صاحب یہاں آ نہیں جاتے، اتنی دیر تک میں شعر پڑھتا ہوں۔ ایک باواز بلند نعرے صلوات پڑھیں۔ ایک در سے عمل واقعہ یہ کرب و بلا ہے، دنیا میں نتیجہ حق و باطل کا کھلا ہے، ہر ایک مورخ کو یہی لکھنا پڑا ہے، جیتے ہیں حسین اور یزید ہارا ہوا ہے، ہر ایک مورخ کو یہی لکھنا پڑا ہے، جیتے ہیں حسین اور یزید ہارا ہوا ہے، مولا کے قدم اہل قلم چوم رہے ہیں، سر دے کے حسین ابن علی جھوم رہے ہیں، مولا کے قدم اہل قلم چوم رہے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آگے چل کے اس شبیداری کی ذمہ داری اور امہٹ کے تمام ہی شبیداریوں کی اور جلوسوں کی ذمہ داری آپ ہی لوگوں کے کاندھے پہ آئے گی، اس لیے کہ ہر انسان ہمیشہ جوان نہیں رہتا ہے۔ تو شبیداریوں میں جاؤ، جلوسوں میں جاؤ تو نوجوانوں پیچھے نہ بیٹھا کرو، آگے آیا کرو۔ میں گزارش کر رہا ہوں نوجوانوں سے کہ ابھی تمہاری عمر سہارا لینے کی نہیں ہے، قریب آ جائیے، آپ سب قریب آ جائیں۔ میں جو ممنون امہٹ کے سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا قریب آ جائیے۔ ہاں، اس کے بعد مومنین تو آ ہی جائیں گے، اس کے بعد نہیں ہے۔ ایک در سے عمل واقعہ یہ کرب و بلا ہے، دنیا میں نتیجہ حق و باطل کا کھلا ہے، ہر ایک مورخ کو یہی لکھنا پڑا ہے، جیتے ہیں حسین اور یزید ہارا ہوا ہے، مولا کے قدم اہل قلم چوم رہے ہیں، سر دے کے حسین ابن علی جھوم رہے ہیں۔ اب تخت یزیدی ہے نہ وہ قصر محلہ، اب تخت یزیدی ہے نہ وہ قصر و محلہ، کرتی ہے حکومت در شبیر پر سجدہ، کرتی ہے حکومت در شبیر پر سجدہ، تربت کو ترستا ہے یزید ستم ہارا، بدبخت کے کاندھے پر ہے بیعت کا جنازہ، بدبخت کے کاندھے پر ہے بیعت کا جنازہ، جکڑا ہوا لعنت میں ستمگار کھڑا ہے، انجام برائی کا بہرحال برا ہے، جھگڑا ہوا لعنت میں ستمگار کھڑا ہے۔ عالی جناب مولانا عارف صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ بہترین نوحہ خان بھی ہیں، ذاکر اہل بیت بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں۔ اب قصر یزیدی ہے نہ وہ قصر معلہ، کرتی ہے حکومت در شبیر پر سجدہ، تربت کو ترستا ہے یزید ستم ہارا، بدبخت کے کاندھے پر ہے بیعت کا جنازہ، جھگڑا ہوا لعنت میں ستمگار کھڑا ہے، انجام برائی کا بہرحال برا ہے، جب تک نہ در شاہ پہ آئے گا زمانہ تا حشر یوں ہی ٹھوکریں کھائے گا زمانہ، جب تک نہ در شاہ پہ آئے گا زمانہ تا حشر یوں ہی ٹھوکریں کھائے گا زمانہ، بے آئے یہاں چین نہ پائے گا زمانہ، پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ، پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ، کیوں پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ، ہر شے میسر کوئی زحمت بھی نہیں ہے، اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے، شے میسر کوئی زحمت بھی نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے کیمرامین جو ہیں گراف ایجنسی کے، یہ پہلے راہل سنگھ چوہان ہوا کرتے تھے۔ یہ اس قوم کے سامنے بولنے جا رہا ہوں جملہ جو مرنے کے بعد جسے کہا جاتا ہے سن سمجھ، یہ مرنے کے بعد بھی سنتی اور سمجھتی ہے۔ یہ کیمرامین گراف ایجنسی لائیو کے ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، گراف ایجنسی والوں کی جانب سے۔ جو کیمرامین ہے ان کا نام ہے راہل سنگھ چوہان، ان کا نام تھا راہل چوہان، مگر اب کیا نام ہے؟ اب سنگھ ہٹ گیا، چوہان ہٹ گیا، اب راہل حسینی نام ہے۔ کربلا مولا کی زیارت کر چکے ہیں، باقاعدہ عزادار ہیں،
باقاعدہ عزادار ہے اور کچھ آگے نہیں کہنا چاہتا ہوں، آپ خود سمجھدار ہیں، باقاعدہ عزادار ہے، مکمل عزادار ہے. جب تک نہ در شاہ پہ آئے گا زمانہ، تا حشر یہی ٹھوکریں کھائے گا زمانہ، پہ یہاں چین نہ پائے گا زمانہ، پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ. ہر شاہ میسر کوئی زحمت بھی نہیں ہے، اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے. مت پوچھو کہ شبیر کا جلوہ ہے کہاں تک، محدود نہیں کوئی بھی کہہ دے کہ وہاں تک. توجہ توجہ، مت پوچھو کہ شبیر کا جلوہ ہے کہاں تک، محدود نہیں کوئی بھی کہہ دے کہ وہاں تک. جب غور کیا ہم نے تو دیکھا ہے وہاں تک. راہل صاحب کو ذہن میں رکھیے گا، جب غور کیا ہم نے تو دیکھا ہے وہاں تک. یہ جلوہ وہاں تک ہے نظر پہنچے جہاں تک، یہ جلوہ وہاں تک ہے نظر پہنچے جہاں تک. جس دل میں نبی ہے نہ خدائے ازلی ہے، اس دل میں بھی موجود حسین ابن علی ہے نہ خدائے ازلی، اس دل میں بھی. ایک بادشاہ تھا، تو وہ جب اپنے پلٹ کے اپنے وطن گیا تو اس سے جہاں دیدہ آدمی نے پوچھا کہ ایک آدمی فوج کا مرا کہ پوری فوج مر گئی. بادشاہ سے ایک جہاں دیدہ نے پوچھا کہ ایک آدمی مرا ہے کہ پوری فوج مر گئی. تو بادشاہ نے کہا یہ فوج پوری سامنے تمہارے ہے مگر پوری فوج مر گئی. فوج پوری ہے تمہارے سامنے مگر پوری فوج مر گئی. سب لوگ چپ ہے. کئی لوگوں سے پوچھا گیا کہ اس کا جواب کیا ہے، تو کہا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں پوری فوج مر گئی، اس لیے کہ جو فوج کا سردار تھا، جو فوج میں جوش بھرتا تھا، وہی مار دیا گیا ہے. اب یہ فوج کسی کام کی نہیں ہے. مگر ایسا نہیں، ذکر اہل بیت میں اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کو اٹھاتا ہے تو اس سے بہتر چیز کوئی بھیجتا ہے. مگر کمی کھل آج نصیر البھائی کی کمی، نصیر الچا کی کمی کھل رہی ہے. وہ بات مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ان کے خاندان میں اسی جگہ پیدا ہوگا، مجھے یقین ہے. مگر وہ بات کھل رہی ہے، وہ جگہ سونی لگ رہی ہے. وہ اس طریقے سے کہ ایک منظر ہوتا تھا، وہ داد دیتے تھے. تو خیر علامہ بہجت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مومن جب مرتا ہے تو اس کی روح بھی وہیں آ کے بیٹھتی ہے مجلس میں جہاں وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا. تو مجھے یقین ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ مت پوچھو کہ شبیر کا جلوہ ہے کہاں تک، محدود نہیں کوئی بھی کہہ دے کہ وہاں تک. جب غور کیا ہم نے تو دیکھا ہے وہاں تک، یہ جلوہ وہاں تک ہے جہاں نظر پہنچے جہاں تک. جس دل میں نبی ہے نہ خدا ازلی ہے، اس دل میں بھی موجود حسین ابن علی ہے. قسمت سے جو آ پہنچا در شاہ ہدا پر، قسمت سے جو آ پہنچا در شاہ ہدا پر، سورج کی طرح ہر کا چمک اٹھا مقدر. قسمت سے جو آ پہنچا در شاہ ہدا پر، سورج کی طرح ہر کا چمک اٹھا مقدر. کیا دیتا ہے صدا آج بھی فطر سے برابر، پہنچا جو در شہ پہ ملا مجھ کو بھی شہ پر، پہنچا جو در شہ پہ ملا مجھ کو بھی شہ پر. رتبہ جو ملا مجھ کو وہ پایا نہ کسی نے، آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی. آخری بند، آخری بند. شاعر آ چکے جس کا انتظار تھا، پڑھ رہا ہوں. رتبہ جو ملا مجھ کو وہ پایا نہ کسی نے، آزاد کیا مجھ کو. آخری بند پڑھ رہا ہوں. ارے بھائی، قسمت سے جو آپ پہنچے در شاہ ہدا پر، سورج کی طرح ہر کا چمک اٹھا مقدر. دیتا ہے صدا آج بھی فطر سے برابر، پہنچا جو در شہ پہ ملا مجھ کو بھی شہ پر. رتبہ جو ملا مجھ کو وہ پایا نہ کسی نے، آزاد کیا مجھ کو حسینی توجہ، آزاد کیا مجھ کو حسین ابن علی نے. ہے سبت پیمبر کی سخاوت کا عجب طور، جو جس نے بھی ماں میرے طرح متوجہ رہے ہو جائے گا مصرع. ہے سبت پیمبر کی سخاوت کا عجب طور، جو جس میں بھی مانگا وہ دیا شاہ نے فی الفور. یہ جوش کرم شاہ کا ہے لائق صدغار. سائل نے کہا بس بس بس
راہب کا مقام بیٹوں سے بھر دیتے ہیں مولا. آئیے حضرت مومنین بھی منظم ہو چکے ہیں, سننے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں. نظامت کا اتنا ہی کام ہے. میں گزارش کر رہا ہوں جناب ساغر بنارسی صاحب جو تشریف لا چکے ہیں, دور دراز کا سفر طے کر کے آ رہے ہیں, آپ حضرات سماعت فرمائیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے ذہن و دل مجلہ ہوں گے. نعرہ صلوات سے استقبال کریں. ایک جیتی جاگتی صلوات پڑھیں حضرات. ایک مطلع چند شعر پیش کرتا ہوں, بالکل تازہ ترین شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. عباس کی ثنا میں جو الفاظ ڈھل گئے, کہ عباس کی ثنا میں جو الفاظ ڈھل گئے, کہ عباس کی ثنا میں جو الفاظ ڈھل گئے, وہ چاند اور ستاروں سے آگے نکل گئے. بہت شکریہ. وہ چاند اور ستاروں سے آگے نکل گئے, وہ چاند اور ستاروں سے آگے نکل گئے, اور محسوس یہ ہوا کہ ہم آئے ہیں عرش پر. سنے شعر, کہ محسوس یہ ہوا کہ ہم آئے ہیں عرش پر, جب بھی در حسین پہ ہم سر کے بل گئے, جب بھی حسین پہ مل کے یا علی, جب بھی در حسین پہ ہم سر کے بل گئے. اور ابھی 40 کا زمانہ چلا ہے. ایک کشش جو ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں, ملاحظہ فرمائے, شاید کسی لائق ہو, حاضر کرتا ہوں. کہ پہلے تو دل کیفیت, پہلے تو دل میں گلشن جنت کا شوق تھا. دوسرے مصرے پہ توجہ, کہ پہلے تو دل میں گلشن جنت کا شوق تھا, کہ پہلے تو دل میں گلشن جنت کا شوق تھا, دیکھی جو کربلا تو ارادے بدل گئے. سنے سے دیکھی جو
ذرا بھائی ذرا دیجیے. دیکھی جو دیکھیے یہ جناب چندن فیض آبادی صاحب کچھ دنوں سے ان کی واقعی طبیعت خراب ہے. آپ لوگ دعا کریں, ہمارے کرم فرما ہے, اللہ انہیں صحت دے. میں ان کی بات کہیں پر بھی نہیں کھاٹتا. اس وقت بھی وہ مجھے حکم دے دے کہ فلاں کام کرنا ہے تو میں یہاں سے کھڑا کھڑا کام بخوبی انجام دے رہا ہوں. کہ پہلے تو دل میں گلشن جنت کا شوق تھا, دیکھی جو کربلا تو ارادے بدل گئے. دیکھی جو کربلا تو ارادے بدل گئے. اور حق کے خلاف فتووں پہ فتوا بتاتا ہے. رسی جلی مگر نہ وہ رسی کے بل گئے. رسی جلی مگر نہ وہ رسی کے بل گئے. ایک شعر اشک ازا کے حوالے, شاید کوئی بات ہو کے کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. ایک کوشش ہے, ملاحظہ فرمائیں کہ اپنا نصیب دیکھ کے اشکوں نے دی صدا. سوال ہے اشک ازا کا آخری مجمع تک, دعا چاہتا ہوں اگر بات پہنچ جائے تو. اپنا نصیب دیکھ کے اشکوں نے دی صدا. کیا صدا دی؟ کہ اپنا نصیب دیکھ کے اشکوں نے دی صدا. ہم تو وہ ہیں جو گرنے سے پہلے سنبھل گئے. ہم تو وہ ہیں جو گرنے سے یا علی. ہم تو وہ ہیں جو گرنے سے پہلے سنبھل گئے. عباس کی ثنا میں جو الفاظ ڈھل گئے. بلند ترین صلوات پڑھیں حضرات. ہمارے بنارس میں دوشی پورہ میں ایک مصرع ہوا تھا. شام کی ظلمت میں ہے روشن آج بھی روضہ زینب کا. میں پوری محنت کے ساتھ اس کلام کو پڑھوں گا اور آپ سے دعا چاہتا ہوں, مطلع حاضر کرتا ہوں. بہت پابندیاں لگائی گئی مگر اللہ کا شکر ہے کہ لوگ زیادہ پہ جا رہے ہیں. مطلع حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں, حاضر کرتا ہوں. شاہ خدا کے ساتھ میں اب تک نام ہے زندہ زینب کا, نام ہے زندہ زینب کا. دوسرے مصرے پہ توجہ کہ شاہ خدا کے ساتھ میں اب تک نام ہے زندہ زینب کا, نام ہے زندہ زینب کا. کربلا میں بھائی کا قبضہ, شام میں قبضہ زینب کا. شاہ خدا کے ساتھ میں اب تک نام, سنیے, نام ہے زندہ زینب. لبیک گوائیے کیمرہ. ارے شاہ خدا کے ساتھ میں اب تک نام ہے زندہ زینب کا, نام ہے زندہ زینب کا. کرب و بلا میں بھائی کا قبضہ, بھائی کا قبضہ, شام میں قبضہ زینب کا. سنیے شعر کہ ہوتا رہے گا, ارے ہوتا رہے
اب تک نام زندہ زینب کا. ارے کرب و بلا میں، ارے کرب و بلا میں بھائی کا قبضہ، شام میں قبضہ زینب کا. بس 3-4 شعر اسی محبت، بہت محبت سے آپ سن رہے ہیں. میں یہاں سے حاضر کرتا ہوں یہ جلوس، یہ علم جناب زینب کی دین ہے. ایک شعر پیش کیجیے عزاداری ہم تک جناب زینب کا بہت بڑا کام ہے. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، حاضر کرتا ہوں. ارے فرش عزا زندہ میں بچھایا، ماتم بھی بھائی کا کیا. فرش عزا زندہ میں پورے مجمع کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ فرش عزا زندہ میں بچھایا، ماتم بھی بھائی کا کیا. قاتل کے رخ پر ہے یہ، ارے قاتل کے رخ پر ہے یہ بھرپور تماچا زینب کا. کرب و بلا میں بھائی کا قبضہ، ارے شام میں قبضہ زینب کا. اور عابد کو اس واسطے جکڑا زنجیروں میں ظالم نے. پوتا ہے یہ شیر خدا کا اور بھتیجا زینب کا. پوتا ہے. مجھے ایک شعر اس منقبت میں سنانے ہیں جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے. اب ایک مطلع اور اسی سلسلے کا، اور ایک شعر اس کے بعد وہ شعر سنیے کہ دیکھنے والوں کی نظروں نے دیکھا رتبہ زینب کا. آہستہ سے پڑھتا ہوں کہ دیکھنے والوں کی نظروں نے دیکھا رتبہ زینب کا. کرب و بلا کی خاک بھی اٹھ کے کرتی ہے پردہ زینب کا. کرب و بلا کی خاک بھی اٹھ کے کرتی ہے پردہ زینب کا. عابد کرب و بلا کی خاک بھی اٹھ کے کرتی ہے پردہ زینب کا. ارے آگ کوئی پہنچے گی کیا سجا تیرے دامن کے قریب، موت کو بھی رکنا ہی پڑے گا دیکھ کے پہرا زینب کا. موت کو بھی رکنا ہی پڑے گا دیکھ کے پہرا زینب کا. میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. اس شعر پر آپ کی دعائیں مجھے چاہیے. پیش کرتا ہوں، چاہیے سے سن لیجیے. حاضر کرتا ہوں اپنی اس چھوٹے سے سفر کا آخری شعر. پیش کرتا ہوں ملازم. ارے اہل حرم کی چادر کا عباس محافظ ہے جب تک، آخری مجمع تک اہل حرم کی چادر کا عباس محافظ ہے جب تک. سورج کی اوقات کہاں ہے دیکھ لے چہرہ زینب کا. زندہ باد، زندہ باد، پائندہ باد. اللہ سلامت رکھے. آج کی پیشخانی میں صرف 2 شاعر ہیں، مگر یہ 2 شاعر نہیں ہیں، یہ 20 شاعر ہیں. کم وقت میں اچھے شعر سننا ہو تو ایسے ہی شعراء کو 2-1 شاعر کو پیشخانی میں پڑھوایا جائے، اور کم وقت میں اچھے شعر سننے کو مل جائیں. 1 شاعر اور اس کے بعد میں عالم دین ہوں گے، آپ ہوں گے. مگر میں ایک مطلب 3 شعر بلال کاظمی صاحب کا پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ایک مطلب 3 شعر جو آج تک بلال کاظمی صاحب نے ابھی خود نہیں سنا ہوگا، یعنی انہوں نے آج تک خود نہیں پڑھا ابھی، مگر وہ میں پہلے پڑھا ہوں. مگر ایک عجیب کیفیت کا ہے شعر، اور عوام داد نہ دے کوئی بات نہیں، مگر اگر اہل علم داد نہیں دیں گے تو دل میں تکلیف ہوگی. کہ اسی لیے بہت آہستہ سے پڑھوں گا، پہلی بار پڑھ رہا ہوں. اسی لیے تو ابھی تک اذان باقی ہے، اسی لیے تو عارف بھائی، اسی لیے ابھی انہوں نے خود نہیں سنا ہوگا، اسی لیے تو ابھی تک اذان باقی ہے، ابھی بھی سینہ اکبر میں جان باقی ہے. ہڈ میں میں نے پڑھا ہے، تھوڑے چھوٹے سے گاؤں نہیں پڑھا. اسی لیے تو ابھی تک اذان باقی ہے، ابھی بھی سینہ اکبر میں جان باقی ہے. یہ کہہ کے بنت علی نے الٹ دیا کوفہ، یہ کہہ کے بنت
حسین کے حصے کی جان باقی ہے. یہ کہہ کے بنت علی نے الٹ دیا. آخری شعر اس کا کہ ابھی حسین کے حصے کی جان باقی ہے. یہ کہہ کے ابھی بھی سینہ اکبر میں جان باقی ہے, ابھی بھی سینہ اکبر میں جان باقی ہے. یہ کہہ کے میں شعر ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قصیدہ جو محفلوں میں پڑھا جاتا ہے, ان کو میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. جو اس فن سے واقفیت رکھتے ہیں وہ دیکھیں کہ نیچے کا مصرع قصیدے کا ہے. قصیدہ اور سلام میں بہت فرق ہے. قصیدے ماتم نہیں ہوتا, سلام پہ ماتم ہوتا ہے. نیچے کا مصرع قصیدے کا ہے, مگر اوپر کے مصرے نے سلام بنا دیا بطور خاص. اسی لیے تو ابھی تک اذان باقی ہے, اسی لیے تو ابھی تک اذان باقی ہے, ابھی بھی سینہ اکبر میں جان باقی ہے. یہ کہہ کے بنت علی نے الٹیا کوفہ, ابھی حسین کے حصے کی جان باقی ہے. تو یہ کہہ کے رن کو دوبارہ چلے علی اکبر, یہ کہہ کے رن کو دوبارہ چلے علی اکبر, یہ کہہ کے رن کو دوبارہ چلے علی اکبر. جمل تو جیت لیا, نہروان باقی ہے. یہ کہہ کے رن کو دوبارہ چلے علی اکبر, جمل تو جیت لیا, نہروان باقی ہے. بلا رہی ہے صف انبیاء چلو اصغر, خدا کے حق میں تمہارا بیان باقی ہے, خدا کے حق میں تمہارا بیان باقی ہے. دیکھیے آج مجھے ایک مرتبہ اور یقین ہوا کہ چندن فیض آبادی صاحب آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور انجمن زینت العزا کے مومنین سے کتنی محبت کرتے ہیں. ابھی رات میں ہی بہت بڑا ایک مسالمہ تھا. ایک بابا بلند نعرہ صلوات پڑھیں. علی جناب مولانا مراد علی رضوی صاحب قبلہ پٹنہ بہار سے تشریف لا چکے ہیں. ایک بابا بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. وہی والی صلوات پڑھ دیجئے, ایک بلند والی. چندن فیض آبادی صاحب کا والہانہ محبت آپ سے. ابھی رات میں ایک بہت بڑا مسالمہ تھا لاہور کی سرزمین پر, اور بار بار فون کیا گیا کہ کار سے چلے آئیے, جیسے سمجھ آئے آپ 2 شعر پڑھ دیجئے گا. مگر اتنی زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے چندن فیض آبادی نے ابھی لگاتار 3 وادوں میں مسلسل موجودگی درج نہیں کروا سکے. مگر آج بھی بخار ہے, مگر ایسی محبت ہے کہ آج ان کو میں نے دیکھا, مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ پڑھنے آئیں گے, مگر آج مجھے یقین کامل ہو گیا کہ اس امہٹ کی سرزمین سے چندن فیض آبادی صاحب کتنی محبت کرتے ہیں. آئیے حضرت میں گزارش کر رہا ہوں, چندن فیض آبادی صاحب تشریف لا رہے ہیں, نعرہ صلوات سے استقبال کریں. حضرات سامعین, بہت جلدی کیونکہ مولانا موصوف تشریف فرمائیں, بس 5 یا 10 منٹ سرکار. مطلب بطور خاص نہیں بابر صاحب کہ وارث لہے جے انکار تک آتے کہ وارث تھک گئی بیمار تکاتے آتے بیعتیں تھک گئی کہ بیعتیں تھک گئی. سرکار شعر حوالے کر رہا ہوں کہ حکم زینب پہ جری سر کو جھکا لیتا ہے کہ حکم زینب پہ جری سر کو جھکا لیتا ہے. ہاتھ رک جاتے ہیں تلوار تکا
رک جاتے ہیں. اور یہ شعر بطور خاص منا صاحب شعر حوالے کرنا بطور خاص سرکار دیکھیں. یہ مولانا ارے کون بابر صاحب ارے کون بتلائے گا میرے وفائے آباد. دیکھو آخری سب تک شعر حوالے کر رہا ہوں مولانا مرلی صاحب. ارے کون بتلائے گا میرے ارے کون بتلائے گا معیار وفائے عباس. صدیاں لگ جائیں گی رہوار تک آتے آتے. کہ کون بتلا کہ کون بتلائے گا معیار وفائے عباس. صدیاں لگ جائیں گی رہوار تک آتے آتے. صدیاں لگ جائیں گی. ساغر صاحب آپ نے شعر پڑھا تھا جناب زینب سلام علیہ کے حوالے سے, میں حوالے کر رہا ہوں سماعت فرما لیں. قیام زینب نے کیا شام میں پیغام حسین. قیام زینب نے کیا شام میں پیغام حسین. جنگ یوں جیت لی دربار تک آتے آتے. جنگ یوں جیت لی. مولانا ارے کیا ہوا شہر کا کیوں رنگ اڑا جاتا ہے. کہ کیا ہوا شہر کا کیوں رنگ اڑا جاتا ہے. شیخ جی کعبے کی دیوار تک آتے آتے. شیخ جی کعبے کی. دیکھیے کئی حکم ہے لیکن ایک مطلع 4 شعر میں نے مصرے پہ کہا ہے. مصرع تھا کہا ہے یہ ہے. پرچم کی ہوا میں ہے علمدار کی خوشبو. دلہا بھائی مطلع آپ کیا کہا ہے. فقری صاحب ہیں نہیں, محفوظ صاحب پتہ نہیں کہاں ہیں, میں حوالے کر دے رہا ہوں. کہ غازی سے ملی حیدر کرار کی خوشبو. کردار سے ظاہر ہوئی کردار کی خوشبو. بس 2 ہی شعر پڑھیں گے باقی چھوڑ دیں گے. کہ جو لوگ بھگوڑے ہیں بھگوڑے ہی رہیں گے. اچھی نہ لگے گی انہیں تلوار کی خوشبو.
اچھی نہ لگے گی انہیں تلوار کی خوشبو کہ جب 8 محرم کو علم سجتا ہے گھر میں بڑھ جاتی ہے میرے درو دیوار کی خوشبو. میں حوالے کر دے رہا ہوں کہ جب 8 محرم کو علم سجتا ہے گھر میں بڑھ جاتی ہے میرے درو دیوار کی خوشبو. تضمین کس سائے میں شبا ملتی ہے اس واسطے اس کے کس سائے میں شبا ملتی ہے اس واسطے اس کے پرچم کی ہوا میں ہے علمدار کی خوشبو. ایک نعرے صلوات کا سہارا دیں حضرات. عالی جناب مولانا عسکری صاحب، ان کی صحت کے لیے آپ حضرات دعا کریں. آئیے سرکار، ایک مطلع اور 2 شعر اور اس کی بعد میں اپنی ایک نعرے صلوات کا آپ حضرات سہارا دیں. دیکھیے حضرات، آج میرا بچہ جو ہے، میرا بیٹا الحمدللہ پہلی مرتبہ باہر نکلا ہے میرے ساتھ. کوئی تھا نہیں، یہ مجھے لے کر کے آئے ہیں. تو ان کے لیے بھی اچھی طرح سے پڑھے لکھے، ان کے لیے ایک صلوات بھیج دیا آپ لوگ سلامتی کے لیے. ایک مطلع اور 2 شعر. سرکار ایک اور نعرہ صلوات کا سہارا دیں آپ حضرات. کہ گفتگو ہوتی تھی اکثر ڈھال میں تلوار میں کہ گفتگو ہوتی تھی اکثر ڈھال میں تلوار میں کاش دستے عابد بیمار میں ارے گفتگو ہوتی تھی اکثر ڈھال میں تلوار میں ارے خطبہ آبی تھا یا عباس کی تلوار تھی کہ خطبہ آبی تھا یا عباس کی تلوار تھی. شام کے حاکم کو مارا شام کے دربار میں کہ شام کے حاکم کو مارا شام کے دربار میں. چچا میں یہ 2 شعر حوالے کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرما لیں. ارے کیا سواری آ رہی ہے مادر حسنین کی کہ کیا سواری آ رہی ہے مادر حسنین کی. سر جھکا سب کھڑے ہیں حشر کے بازار میں ارے کیا
کیا سواریاں رہی ہے مادر حسنین کی سر جھکا سب کھڑے ہیں حشر کے بازار میں کہ سر جھکائے سب کھڑے ہیں حشر کے بازار میں. اور بابر صاحب مراد صاحب سرکار کی آخری شعر میں حوالے کر رہا ہوں, دیکھ لیں سرکار بطور خاص کہ ساری ذمہ داریاں عاشقوں کو روکے تھی مگر کہ ساری ذمہ داریاں عاشقوں کو روکے تھی مگر بہتر مرثیے زنجیر کی جھنکار میں اور تھے بات کہ ساری ذمہ داریاں عاشقوں کو روکے تھی مگر تھے بہتر مرثیے زنجیر کی جھنکار میں کہ تھے بہتر مرثیے. حضرات میرا کام ہو گیا, لیکن میں آپ حضرات سے ایک گزارش کرتا ہوں, ایک معروضہ ہے کہ یہاں بہت سے ایسے چہرے جو یہاں فرش عزا پہ بیٹھتے تھے جو ہمارے بیچ نہیں ہیں, تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں اماہٹ, سرولی, علی گڑھ جتنے بھی پوروے ہیں جو اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں, خصوصاً جیسے نصیر الچا بیٹھا کرتے تھے اس جلوس میں آگے آگے رہا کرتے تھے, آپ حضرات ان تمامی حضرات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے مرحومین کو اصال فرما دیں اور اپنے اپنے مرحومین کو بھی شامل کر لیں. ہاں جو بھی جتنے بھی دنیا سے اٹھ گئے ان کے لیے آپ پڑھ لیں. چندن فیضانی صاحب بارگاہ امام مظلوم میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے. آئیے حضرات, کسی بہت تمہید کی ضرورت نہیں ہے, مگر ہمارے کچھ بھائیوں نے 4 مصرے کی فرمائش کی تھی. عالی جناب مولانا عسکری خان صاحب یہاں موجود ہیں, میرے سرپرست ہیں, اور ان کی موجودگی میں ان کی نگرانی میں یہاں سے بمبئی تک سفر کیا اور بہت دور دور تک سفر کیا. ایک میرے کچھ دوستوں کی فرمائش تھی 4 مصروں کی غازی عباس کے حوالے سے. 4 مصرے فخری جعفری کے ہیں, اس کے بعد 4 مصرے رضا سرسوی صاحب کے. یہ چاروں مصروں کی فرمائش تھی. ہمارے ایک دوست کی, کچھ دوست ہیں ہماری فرمائش تھی کہ بجھے نہ حشر تلک کے یہ تشنگی فرات, یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا. بجھے نہ حشر تلک کے یہ تشنگی فرات. ابھی اتنا اچھا سن رہے تھے, اچانک یہ سکوت کیسے طاری ہو گیا, یہ سوچنا پڑے گا مجھے کہ ایک باواز بلند نعرے سلوات پڑھیں. سلوات بھی وہی والی ہو گئی, ایک باواز بلند نعرے سلوات. میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں اور جناب کو آواز دے رہا ہوں کہ بجھے نہ حشر تلک کے یہ تشنگی فرات, یہی شکست کا احساس مار ڈالے گا. یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں, مجھے حسین کا عباس مار ڈالے گا. یہ کہہ کے بھاگ رہی تھی فرات سے فوجیں, مجھے حسین کا عباس مار ڈالے گا. علی کے شیر کا حملہ تھا یا قیامت تھی, یہ لگ رہا تھا زمین خون میں ڈوب جائے گی. لائن کہتے تھے بس اب کے چھوڑ دے عباس, ہماری نسل بھی اب کربلا نہ آئے گی. لعین کہتے تھے بس اب کے چھوڑ دے عباس, ہماری نسل بھی اب کربلا آئے گی. یہاں سے نظم کا دور ختم ہوا ہے. آئیے حضرات, گزارش ہے
بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا سید مراد رضا رضوی صاحب قبلہ جو پٹنہ بہار سے تشریف لائے ہیں، میں آپ تمامی مومنین سے گزارش کروں گا کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں عالی جناب مولانا مراد رضا رضوی صاحب قبلہ ممبر کا جلوہ افروز ہو رہے ہیں، باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ النِّعَمِ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَلَاهَا جَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا وَنَا عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ والتحية والإكرام على عبده ورسوله وشفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الرضية المرضية المجتهدة المجتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضوضة ظلها فاطمة الزهراء سلام الله وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى
في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وورد في زيارة 40 وبذل فيك مهجته ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلال. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. حضرات گرامی، 40 حسینی کا زمانہ ہے. صدیقہ صغریٰ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بہت کچھ لٹانے کے بعد سب کچھ بچا کے لے آئی. یہ موقع دعا کا ہے، یہ موقع خدا کی بارگاہ میں توبہ کا ہے، یہ موقع بارگاہ ایزدی میں مریضوں کی شفا یابی کے لیے التجا کرنے کا ہے. جو جسمانی مریض ہیں ان کے لیے بھی، اور خاص طور پر روحانی امراض کے لیے. وہ برائیاں جو عزاداروں کو حقیقت عزا سے دور کرتی ہیں، ان بیماریوں سے شفا کی دعا کا یہ موقع ہے. بہت سارے لوگ مریض ہیں، مریضان منظور نظر، جن میں سے جناب یوسف حسن صاحب، جناب افسر حسین صاحب، جناب رضی الحسن صاحب، جناب قاسم حسین صاحب، خود ہمارے مولانا عسکری صاحب، اور بہت سارے لوگ مریض ہیں. ہم لوگ سب لوگ مل کے خدا کی بارگاہ میں بحق محمد و آل محمد ورد کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خدایا اس پڑھی ہوئی آیت کا واسطہ، محمد وآل محمد پر بھیجے ہوئے درود کا واسطہ، اس فرشتہ کا واسطہ، 40 حسینی کا واسطہ، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی مریض ہیں، خصوصاً حاضرین کے مریض، خصوصاً مریضان منظور نظر جن کا نام لیا گیا ہے، بتصدق محمد و آل محمد ان تمام مریضوں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما. حضرات دوسری گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر اس جلوس کے بانی مرحوم و مغفور جناب نصیر الحسن ابن ریاض الحسن صاحب کی روح کو بخش. ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی،
مقتدران سرکار سید الشہداء علیہ السلام اربعین حسینی ہے. سیدانی شام سے واپس ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نرغے عادہ سے بچا کے کیا لائی ہیں. لٹایا تو بہت زینب کبریٰ نے. کھیتی سیدہ مرضیہ کی اجڑ گئی. چمنستان اہل بیت نظر خزاں ہو گیا. غیرت الہی زیر آفتاب کھڑی ہوئی تھی. یہ سب کچھ ہوا لیکن وہاں سے لے کے کیا آ گئیں؟ ظلم کے نرغے سے بچا کے کیا لائیں اور کیسے بچایا؟ 3 سوال ہیں اس مجلس میں. ان 3 سوالوں کے جواب پر مجلس ختم ہو جائے گی. کیا بچا کے لائیں؟ کیسے بچا کے لائیں؟ اور جو بچا کے لائیں اسے ہمیں کیسے بچانا ہے؟ سیدانی نے اربعین کو زندہ کر کے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ کیسے بچایا؟ کیا بچایا؟ اور ہمیں ان چیزوں کو، ان اقدار کو، اس سرمایے کو، اس دولت کو کیسے بچانا ہے جو اربعین تک سیدانی بچا کے لے آئی؟ کیسے بچایا؟ یہ قرآن نے بتایا. کیسے بچایا جائے؟ الہی پیغامات بچانا تھا. الہی پیغامات بچانے والوں کو کیسا ہونا چاہیے یہ قرآن نے بتایا. صدیقہ صغریٰ نے عمل کر کے بتایا کہ جب ایسے ہوگے تبھی الہی پیغامات کی ترسیل ہو سکتی ہے. الہی پیغامات دوسروں تک پہنچ سکتے ہیں. اگر وہ صفت نہیں ہوئی جو قرآن بتا رہا ہے تو جو چاہو کر لو، الہی پیغام پہنچ نہیں سکتا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو الہی پیغامات پہنچانے والوں کو، ایک مبلغ کو، ایک تبلیغ کرنے والوں کو، ایک پیغام حسینیت پہنچانے والے کو جس صفت سے متصف ہونا چاہیے، جس صفت کو اپنے وجود میں اتار لینا چاہیے، وہ صفت کون سی ہے؟ وہ صفت قرآن بتا رہا. الذین یبلغون رسالات اللہ. وہ لوگ جو الہی پیغامات مسلسل پہنچاتے رہتے ہیں، ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت سے مرعوب ہوتے ہیں، اللہ کی عظمت سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اللہ کی عظمت کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں اس کی عظمت کی بنیاد پر. یہ پہلا مرحلہ ہے. یہاں تک اگر بات ہوتی تو بہت سارے راستے کھلے ہوئے تھے کہ اللہ سے بھی ڈرنا ہے، ان سے بھی ڈرنا ہے، ان سے بھی ڈرنا ہے، محلے سے بھی ڈرنا ہے، سماج سے بھی ڈرنا ہے، رشتہ داروں سے بھی ڈرنا ہے، اللہ سے بھی ڈرنا ہے. سب سے ڈرنا ہے، اللہ سے بھی ڈرنا ہے. نہیں، آیت نے تیور بدل دیا. پہلے کہا وَيَخْشَوْنَهُ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور تیور پھر توحید والا ہوا، وہی لا الہ الا اللہ والا. توحید یہ نہیں ہے کہ ایک اللہ کو مان لو، یہ توحید نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے یہ مان لیا.
نہیں، توحید یہ ہے کہ پہلے جتنے خداؤں کا تصور ہے ان کو صفحے دل سے مٹا دو. پہلے کہو لا الہ. جتنے تصورات میں خدا بیٹھے ہیں، فقط جو باہر صنم خانوں میں بدھ بیٹھے ہیں انہی کو توڑنے کا نام توحید نہیں ہے. یہ دل کے صنم خانوں میں جو بدھ بیٹھے ہیں ان بتوں کو بھی توڑنا ہوگا. جب تمام بتوں کو توڑ لیجئے گا، ختم کر لیجئے گا، نابود کر لیجئے گا، مٹا دیجئے گا اور صفحہ وجود بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا، کوئی دھبا نہیں رہے گا، تب اس پر الا اللہ کا نقش ابھارنا ہے کہ فقط اللہ رہے. جو انداز توحید کا ہے وہی انداز تبلیغ کا ہے، وہی انداز الہی پیغام پہنچانے کا ہے. جو لوگ الہی پیغامات پہنچاتے رہتے ہیں وہ اللہ سے رکھتے ہیں وَلَا يَخْشَوْنَا أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہی نہیں، ان کو کسی اور کا خوف ہوتا ہی نہیں، وہ کسی اور کے آگے مرعوب ہوتے ہی نہیں، وہ صرف ایک سے ڈرتے ہیں. وہ صرف ایک سے ڈرتے ہیں، ایک کے علاوہ سب سے نڈر رہتے ہیں. اور دونوں کے اثرات ہیں. جو ایک سے ڈرے گا اس کا بھی اثر ہے، جو ایک سے نہیں ڈرے گا اس کا بھی اثر ہے. جو صرف ایک سے ڈرے گا اس کو کیا ملے گا؟ من خاف اللہ. جو اللہ سے ڈرے گا اخاف اللہ منہ کل شیء. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس سے سب کو ڈرائے گا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس سے سب کو ڈرائے گا. وَمَن لَمْ يَخْفِ اللَّهِ. اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا اخافہ اللہ من کل شیء. اللہ اس کو سب سے ڈرائے گا. بھئی دو ہی راستے ہیں، یا اللہ سے ڈر کے نڈر بن جاؤ، شجاع بن جاؤ، ہیمنہ پیدا کر لو، ہیبت پیدا کر لو، رعب پیدا کر لو، دبدبا پیدا کر لو کہ تم کو دیکھ کے گھبرانے لگے، تم کو دیکھ کے زہرا آب ہو جائے، تم کو دیکھ کے پتا پانی ہو جائے. ایک راستہ ہے، ایک سے ڈرو سب تم سے ڈریں گے. دوسرا بھی راستہ ہے، ایک سے نہ ڈرو سب سے ڈرو. ایک سے نہ ڈرو، بزدلی کو گلے سے لگا لو. ہر ایک سے ڈرو، محلے سے ڈرو، ٹولے سے ڈرو، رشتہ دار سے ڈرو، ان سے ڈرو، ان سے ڈرو. یہ کیا سوچیں گے، وہ کیا سوچیں گے، یہ کہیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ کہیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے. ہر ایک کی ناراضی کا خیال کرو گے اللہ ناراض ہوگا. اللہ کی رضایت کا خیال کرو گے سب کو راضی کر دے گا. صلوات بر محمد محمد. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جیسے تیسے پڑھ لیا بس چلے تو نہ پڑھے، شب بیداری سے تھکے ہوئے ہیں مثلا نہ پڑھے سو جائے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ کر لو 1000 سجدے سے بچ جاؤ گے. تو سب سے پہلا طریقہ اس کے لیے جو مبلغ ہے وہ یہ کہ صرف اللہ سے ڈرے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے. آپ سوچیں سب لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں، سن رہے ہیں سب لوگ، ہم تن گوش ہیں، یہاں پہ ہم ساری بات کر سکتے ہیں، اس لوگ سب سن رہے ہیں بات کو. ہم نے مجلس پڑھنا شروع کی اور سب چلے گئے، کیا کس کو بلا لیا یہ آج سال، ہاں اور اتنا ہی نہیں ہوا 10 لوگ ادھر باہر بندوق بھی لیے کھڑے ہیں. اب جیسے ہی ہمیں پتا چلا ویسے ہی پیٹرن بدلا کہ وہ پڑھو جو یہاں کی عوام کو پسند ہو. یہ تبلیغ نہیں کر سکتا. تو جب تک پبلک کا ساتھ ہے بولو،
اور جہاں اکیلے پڑے پیچھے پیر نہیں، یہ نہیں بول سکتا، یہ الہی پیغامات نہیں پہنچا سکتا۔ الہی پیغامات وہ پہنچائے گا جو نرغے آدم ہو، تنہا ہو، اکیلا ہو، ہر آن قتل ہونے کا خدشہ ہو، ہر آن برباد ہونے کا خدشہ ہو، حاکم اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو، مظلوم کو قتل کروا کے ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، جزلانہ مسرورہ ہو، شان اچکا رہا ہو، ناک پھلا رہا ہو، اس مجمع میں جس میں سفیر کو بولنے کی جرت نہیں، اس مجمع میں جس میں لوگوں کی جرت گفتار چھین لی گئی ہے، طاقت اظہار چھین لی گئی ہے، وہاں شامی بولتا ہے تو قتل کیا جاتا ہے، رومی سفیر بولتا ہے تو قتل کیا جاتا ہے۔ وہ تصور نہیں کر سکتا ہے، وہ سوچ نہیں سکتا ہے کہ یہاں کوئی میرے خلاف بولے گا، یہاں کوئی میرے سلسلے میں بولے گا۔ ایسے ماحول میں کوئی مرد نہیں بولتا ہے، بلکہ ایک قیدی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، تصور نہیں۔ مرد کے جہاں پتے پانی ہو رہے ہو، مرد کا جہاں زہرا آب ہو رہا ہو، جہاں وہ اپنی طاقت کے نشے میں ایسا چور ہے کہ آیتوں کو اپنے سے چسپاں کرا ہے، تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا کو اپنے سے لگا رہا ہے۔ عزت تو ہماری میراث ہے، ذلت تو تمہاری میراث ہے۔ وہاں ایک سیدانی بولتی ہے، نہ اسے موت کا خوف ہے، نہ اسے حیات کا خوف ہے، نہ اسے بسمہ ایک للکار کے کہتی ہے، محلن محلہ ذرا سا ٹھہر جا، ذرا سا سبق، صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ تو نے آیت کا انتخاب غلط کیا ہے، یہ آیت تیرے لیے نہیں ہے، تو عز و منتشا وہ تیرے لیے آیت نہیں ہے، تو نے آیت کا انتخاب غلط کیا، تیرے لیے یہ والی آیت جو میں پڑھ رہی ہوں۔ کون سی آیت ہے؟ میں نے جن کو دولت انیل دی ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے بھائی، وہی برے ہیں تو اللہ ان کو اتنا نماز رہا ہے۔ ہم تو نماز شب پڑھتے تھکتے نہیں، رات کی روٹی نہیں ملتی۔ جس ہاتھ کو کام میں ہاتھ لگاتے ہیں سونا مٹی ہو جاتا ہے، اور اس کو دیکھیے سود خور ہے، اور وہ دیکھیے رشوت خور ہے، اور وہ دیکھیے نہ معلوم کیا کیا کرتا ہے، وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتی ہے۔ تم یہ سمجھ ہی نہیں رہے ہو کہ گناہ کرنے والوں کو جو پیسہ مل رہا ہے کیونکہ یہ نعمت نہیں ہے، مہلت کا عذاب ہے۔ اے یزید، تو گمان نہ کر کہ یہ جو دولت تیرے پاس ہے، یہ لاہو لشکر جو تیرے پاس ہے، یہ حاجب و دربان تیرے پاس ہے، یہ زرخرید غلام جو تیرے پاس ہے، یہ ضمیر فروش کسی نشین جو تیرے پاس ہے، یہ تیرے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کہتا ہے انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم نے تو ان کو مہلت دے رکھی ہے تاکہ یہ زیادہ گناہ کرے تو آخرت میں انہیں رسوا کرنے والا عذاب۔ پھر وہ قیامت کر دی شہرانی نے۔ آپ سمجھیے لے کے کیا آئی ہیں، نرغے سے زینب لے کے کیا آئی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بچانا کیا ہے۔ کیا لے کے آئی یہ سن نرغے سے، کیا بچا کے لائی ہے؟ سرکار سید الشہداء، آپ جانتے ہیں امام حسین کو کیوں قتل کیا گیا؟ یہ کہہ گئے تھوڑی قتل کیا گیا نواز رسول ہے مارو، یہ کسی میں جرت تھی کہنے کی؟ اتنی یہ جرت کسی میں نہیں تھی کہ مارو نبی کا نواسا ہے، یہ کسی نے نہیں کیا۔ لفظوں سے کھلواڑ ہوا، یہ پوری بحث ہے فتنے کی،
کیا ہوا؟ فتنہ. آج بھی ہمارے درمیان فتنے پنپ رہے ہیں اور ہم غافل ہیں. سیدانی نے فتنے کے دامن کو چاک کیا ہے. کیسا سنگین فتنہ. اب یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دو. صدیقہ صغرا، صدیقہ کبریٰ، امیر المومنین کی سیرت میں فتنوں سے کیسے مقابلہ کیا جائے، یہ بہت بڑی گفتگو ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے. اس کے اوپر آج تک اردو میں تو کام ہوا ہی نہیں ہے میری معلومات کے مطابق. اور اگر کسی کو یہ میری معلومات غلط لگے تو مجھے بتا دے گا، میں اپنی اصلاح کر لوں گا. نہیں ہوا ہے کام. اور جبکہ سنگین ترین موضوع ہے. اسلام کو جتنا نقصان پہنچا ہے وہ فتنہ پروروں سے. فتنہ کہتے کسے ہیں؟ فتنے کی علامت کیا ہے؟ فتنہ احساس کی علامت کیا ہے؟ جو لوگ فتنے میں پھنس جاتے ہیں ان کی علامت کیا ہے؟ فتنوں سے مقابلہ کرنے والے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ساری بحثیں ہیں. امیر المومنین کی شہادت کے 1400 سال ہونے پر ہم نے محبان ام الائمہ کی طرف سے ایک اعلان دیا تھا کہ اس 14 سالہ شہادت کے موقع پر فتنوں سے مقابلے کی حکمت عملی امیر المومنین اور صدیقہ طاہرہ کی سیرت میں مطالعہ کیا جائے. اس پر الحمدللہ اچھے خاصے مقالے آ گئے اور ام الائمہ کا 20واں شمارہ اسی موضوع پر ہے جو آپ کے سامنے ہے. یہ اسی موضوع پر ہے پورا شمارہ. اس کے سال بھر کی جو فیس ہے وہ 150 روپے ہے. 2 شمارے آتے ہیں سال میں. اور یہ پورا مجلہ جو 20واں شمارہ ہے وہ اسی موضوع پر ہے. فتنہ 70 نمبر، فتنے سے کیسے مقابلہ کیا جائے امیر المومنین کی سیرت میں. انشاءاللہ آپ حضرات مجلس کے بعد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. صدیقہ صغرا نے کمال کیا کیا، کیا بچا کے. دیکھیے قانون ہے، دیکھیے فتنہ پرور کرتا کیا ہے. یہ قانون ہے، انٹرنیشنل قانون بھی ہے، اسلام کا قانون بھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ کسی سسٹم میں، کسی حکومت میں اگر کوئی انتشار پھیلائے، غنڈہ گردی کرے، ان کا لوٹ لے، ان کو مار ڈالے، ان کو کاٹ ڈالے، تو اس کو دنیا کہتی ہے باغی. اور دین اسلام بھی کہتا ہے کہ باغی مفسد فی الارض ہے، زمین پر فساد پھیلانے والا ہے. اس کو فوراً جو ہے وہ اس کی سزا ہے قتل ہے. یہ قانون ہے، شیعہ میں بھی، سنی میں بھی اور انٹرنیشنل پیمانے پر بھی. لیکن اس قانون سے کل بھی غلط فائدہ اٹھایا گیا اور آج بھی اٹھایا جا رہا ہے. ہر مخالف آواز کو بغاوت کا نام دیا جاتا ہے. جو میرے خلاف بولے باغی. ایسا نہیں ہوتا ہے باغی، اسے نہیں کہتے ہیں باغی. یہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے. امام حسین پر جو الزام لگوایا تھا یزید نے، وہ اپنے سے تو لگایا نہیں تھا. دیکھیے جب حاکم نظام کو خراب کرتا ہے تو جوڈیشری کو خریدتا ہے، عدلیہ کو خریدتا ہے، چیف جسٹس کو خریدتا ہے. چیف جسٹس خریدا جاتا ہے. نظام کو خراب کرنے کے لیے طلبگی کی زبان میں قوہ مقننہ کو خریدا جاتا ہے، چیف جسٹس کو خریدا جاتا ہے. اس وقت چیف جسٹس تھا قاضی شرائع. قاضی شرائع نے یہ حکم نافذ کیا، حسین بغاوت پھیلا رہے ہیں، اس لیے حسین کا قتل واجب ہے. یہ بنایا گیا. امت کی ستم ظریفی، فتنہ زدہ امت کی ستم ظریفی کہ امت یہ سمجھ گئی کہ یزید ہے حاکم، حسین ہے باغی، اس لیے قتل کر ڈالو حسین کو. اور آپ جانتے ہیں کرشمہ امام حسن مجتبی کا کیا ہے؟ ہم لوگ نہیں جانتے مولا حسن نے کیا کیا. ہم لوگ صرف کربلا کربلا کرتے ہیں. ہم یہ نہیں جانتے کہ کربلا کی بنیادوں میں کس کا خون جگر ہے. کربلا کی بنیادوں میں سرکار حسن مجتبی کا خون جگر ہے. جب صلحنامہ ہوا نا تو امام حسن مجتبی نے کیا اس میں لکھا کہ معاویہ کے زمانے میں اور میرے زمانے میں اگر پہلے معاویہ مر جاتا ہے تو حکومت میرے پاس ہے، معاویہ کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور اگر پہلے مجھے موت آتی ہے
اور معاویہ زندہ رہتا ہے تو معاویہ کو مرتے وقت کسی کو اپنا ولی بنانے کا اختیار نہیں ہوگا. یہ اختیار حسن مجتبیٰ کے بعد حسین کے ہاتھ میں ہوگا. تیار ہو گئی کربلا. یہیں پر امام حسین نے وہ بنیاد رکھ دی حسین کی حکومت کی. دیکھیے ہمارے عقیدے کی بات نہیں کیجئے, ہمارے عقیدے کے مطابق تو بات ہی کچھ اور ہے. شیعت کے عقیدے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, جو دوسرے کو حق سمجھتے ہیں اس کے مطابق بات ہو رہی ہے. امام حسن مجتبیٰ نے جو کمال کیا ہے وہ یہ کر دیا کہ امیر شام کو ایسا باندھا کہ اگر وہ اپنے یزید کو حاکم بناتا ہے تو یزید ہو جائے گا باغی, حسین ہو جائیں گے حاکم. صلوات بھیجیے نا محمد علی محمد. یزید باغی, حسین حاکم. اسی لیے قاضی شرح سے حکم دلوایا گیا, عدلیہ کو خریدا گیا کہ جلدی جلدی حسین کو بناؤ باغی, یزید کو بناؤ حاکم, تاکہ آنکھیں چھپی رہیں. لوگوں کو کیا پتا کہ زینب کبریٰ کو حسین لے کے کیوں آئے تھے. جو کرشمہ ہے زینب کبریٰ کا شام کے بازار اور دربار یزید میں, وہ یہی ہے کہ بات کرتے خطبہ دیتے دیتے اس دکھتی ہوئی رکھ کے اوپر ہاتھ رکھا. امین العدل یبنت طلقا, اے آزاد شدہ غلام زادے کی اولاد. غلام زادے کی اولاد, ایک طلاق شدہ اور آزاد شدہ لوگوں کی اولاد. ختم ہوئی داستان, ساری حکومت دھری کی دھری رہ گئی. اس کو کہتے ہیں شرط, اسے کہتے ہیں پیغام الہی پہنچانے والا, اسے کہتے ہیں کسی سے خوف نہ ہو صرف اللہ سے. زینب نے منٹوں میں کارنامہ کر کے دکھا دیا. یزید تو غلاموں کی نسل سے ہے, سیدانی زینب ہے. حکم پہچانیے. خطبہ زینب نے کارنامہ انجام دیا ہے, وہی ہے جو بتا دیا. اگر معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنا ہے تو ڈرنا چھوڑ دو. اگر سماج سے خرابیوں کو ختم کرنا ہے تو خوف چھوڑ دو. محلوں کا خوف چھوڑ دو, رشتہ داروں کا خوف چھوڑ دو, خاندان والوں کا خوف چھوڑ دو. اللہ کا خوف کرو, اللہ خود ہی راستہ بنائے گا. محمد ہم لوگوں کی مشکل جانتے ہیں اب کیا ہے. ہم لوگوں کی مشکل جانتے ہیں کیا ہے. ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا کام اللہ کے سر پر ڈالتے ہیں. اس سر محاورہ ہے, بھلا سر نہیں ہے. جو کہا جاتا اللہ کو ہاتھ بھی ہے پیر بھی ہے, یہ نہ سمجھیے گا. اللہ کے سر ڈال دیتے ہیں. اپنا کام اللہ کے سر, اور اللہ کا کام لے لیتے ہیں اپنے ذمے. مشکل کبھی حل ہوگی؟ اللہ ہمارا کام کرے گا, اس کا کمال مانے ہے کہ ہمارا کام نہ کرے, اور ہماری پستی رکاوٹ ہے کہ ہم اس کا کام نہیں کر سکتے. ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم اللہ کا کام کرنا چاہتے ہیں, اللہ کہتا ہے تم اپنا کام کرو, مجھے اپنا کام کرنے دو. ہم لوگ بالکل الٹا کرتے ہیں. جیسی کوئی مسئلہ چھیڑی, سماج میں برائی ہے, بہت ساری برائیاں ہیں. حسینیوں میں بہت سارے مسائل ہیں, عزاداری میں بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری خرافات ہیں. اب بولیے مولانا سوچ لیجئے کیا ہوگا.
دوبارہ پھر مجلس کے لیے نہیں بلایا جائے گا. اور یہ والے لوگ واٹس ایپ پر آپ کے خلاف, اور پھر وہ فیس بک پر آپ کے خلاف, اور پھر سوشل میڈیا آپ کے خلاف ہو جائے گا. اور سوچ لیجئے بولنے سے پہلے آپ کونے میں ڈال دیے جائیے گا. جسے لگتا ہے یہ ساری ذمہ داری ہمارے سپرد ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ نے کہا لیسا للانسان الا ما سعی, بھیا تمہارے لیے فقط کوشش ہے, کوشش تم کرو, کوشش میں نتیجہ دینا ہمارا کام ہے. ہم لوگ نتیجے کے چکر میں کوشش چھوڑ دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, یہ ہوگا تو کیا ہوگا, وہ ہوگا تو کیا ہوگا, یہاں سے ڈونیشن نہیں ملے گا, وہاں سے مخالفت ہوگی, یہاں سوشل میڈیا کام کرے گا, اس لیے چپ کے بیٹھے رہو, وہ بولو جو سب چاہتے ہیں. نہیں, اس سے کام نہیں بڑھے گا, اس سے حسینیت نہیں پھیلے گی, اس سے پبلک تو خوش ہو جائے گی, اللہ خوش نہیں ہوگا. سلام محمد وآل محمد. دیکھیے نا ایک بات ابھی آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں, آپ کو سمجھ میں آئی تھی. یہ اتنی بڑی لائٹ جل رہی نا, سب کچھ دکھائی دے رہا ہے نا آپ کو. ہم کہتے ہیں لائٹ بڑھائیے, آپ کیا کہیں گے, آپ کیا کہیں گے؟ خپتی مولوی کو لے آئے ہو جی, اب اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اب یہاں کیا ضرورت ہے لائٹ کی؟ ویڈیو گرافر کو تو چاہیے نہیں لائٹ, جو جس کو زیادہ لائٹ چاہیے ہوتی ہے. ان کو کیا خناس سوال ہے کہ یہ لائٹ بڑھا. ہم کو اگر آپ کی تربیت کرنی ہے تو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ لائٹ چلی جائے تب بھی لائٹ کیسے باقی رہے. ہم کو اگر ہنر بتانا ہے تو ہمیں کیا بتانا چاہیے کہ لائٹ جانے پر بھی یہ آواز کیسے ختم نہ ہو, کہ سب تک آواز پہنچے. اس مائک کی تعریف کرنے سے کیا ہوگا, اور یہ لائٹ اور بڑھانے سے کیا ہوگا. ہماری مشکل یہی ہے, ہمارے پاس جو دولت ہے وہی دیتے ہیں دوسروں کو. مجلس میں جو آئے گا جنت واجب, تو کب نہیں واجب تھی کہ جو آپ واجب کروا رہے ہیں, آپ بتائیے نا بھائی. جو حسین پر رونے والے کی صورت بنا اس پر جنت واجب, اب کس نے کہا نہیں واجب. جو سوچے نہیں واجب اس پر خدا کی لعنت ہو. جو ایک قطرہ جنت آنسو بہا لے اس کے اوپر جنت حرام, اب کس نے کہا اس پر جنت واجب, اب کس نے کہا اس پر جنت حرام, جہنم حرام. جہنم حرام ہے, بالکل حرام ہے. جنت واجب ہے, بالکل واجب ہے. اس سے انکار کس نے کیا؟ یہ سنانے کی ضرورت ہے. جو جنت میں بیٹھا ہے اس کو جنت بانٹ کے کرو گا. اچھا میں کوئی بات مطلب ایسے لب و لہجے میں بول دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جوش خطاب بول دیتا ہوں, اسی بات نہ سمجھیے گا, یہ کبھی عادت ہی نہیں رہی. راوی آیا, ہم لوگ جیسے راوی بھی ہوتے تھے, ہر راوی اونچے پیمانے کا نہیں ہوتا تھا. راوی آیا, مولا دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے. آپ کی بھی یہی تمنا, اور ہماری بھی اس سے پہلے یہی تمنا تھی جب یہ روایت نہیں سنی تھی آیت اللہ کے مولی سے. ہم بھی یہی تو اللہ جنت دے دے. اب جیسے ہی راوی نے کہا ویسے ہی چھٹے امام نے کہا مگر تم جنت میں نہیں ہو. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی. جنت تو مولا مرنے کے بعد ملتی ہے, جنت میں ہم کیسے مولا جنت میں کیسے؟ کہا کیا ہم سے محبت نہیں کرتے؟ کہا مولا یہی تو زندگی کا سرمایہ ہے, مولا یہی تو زندگی کی پونجی ہے, تو پھر کیا ہم سے محبت کرتے ہو تو جنت میں ہو, تو مولا آپ کریں کیا؟ کہا خدا کرو اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں کہیں جنت سے دھکا نہ دے دیا جائے. اداکاروں کو جنت بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حسین پر رو لو تو جنت میں جائے گی, ماتم کر لو تو جنت مل جائے گی, شبداری کر لو تو جنت مل جائے گی, تابوت اٹھا لو تو جنت مل جائے گی. آ گیا آدھا خانے میں ہو گیا جنتی, ہے شیعہ اہل بیت ہو گیا جنتی. اب یہ بتاؤ کہ یہ جنت چھنتی کیسے ہے؟ ہر شبداری کر لے, اگر ماں باپ ناراض ہے جنت چھین لی جائے گی.
اچھا جب لبیک یا حسین لگتا ہے تو میں یہ روایت ضرور سناتا ہوں تاکہ لبیک یا حسین لگانے والوں کے جوش میں اور اضافہ ہو، اور وہ اس ادب کے ساتھ لگائیں جس ادب کے ساتھ علماء نے کہا ہے۔ ایک تو سب سے بڑا خناس ہے کہ اللہ کے لیے فقط لبیک ہوتا ہے، یہ کب سے حسین کے لیے لبیک ہونے لگا؟ ہاں یہ بہت بڑا خناس ہے، یہ سب کسی توحید والے ان کو یہ سب سوچتا ہے۔ فقط حج میں کہا جاتا ہے لبیک، یہ لبیک حسین کب سے شروع ہو گیا اور ابھی چل رہا ہے۔ 40 میں قبروں کی زیارت کے لیے پیدل جانا شرک ہے اور بدعت ہے۔ اب معلوم کر لیجیے آپ، جس سے دشمن چڑھے اس کا مطلب اسی سے اللہ خوش ہے۔ سلام علیکم۔ اچھا جو قرآن کی نص ہے اس پر کبھی بحث نہیں۔ قرآن کی نص ہے کہ جو طاقت بنانے کے علاوہ، جو طاقت بڑھانے کے علاوہ، دوسرے لوگوں کو ساتھ کرنے کے علاوہ میدان چھوڑ کے بھاگے اس پر خدا کی لعنت ہے، غضب خدا ہے۔ ہم پرانی باتیں کرتے ہی نہیں، وہ تو سننے کے آپ عادی ہو چکے ہیں، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ہم تو نئے نئے زمانے کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ حسین کی راہ میں پیدل چلنا شرک ہو گیا، اور نہتے یمنی دوڑا دے تو 2000 سعودی فوجی بھاگ جائے، یہ نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ اس میں شرک بدعت نہیں سمجھ میں آتا۔ جو عین گناہ ہے، جو عین عذاب ہے، بھیا طاقت تمہارے پاس تھی، کھائے پیے لوگ تم لوگ تھے، دوسری جگہوں سے لوٹ کے لانے والے تم لوگ تھے، ٹیکنالوجی تمہارے پاس تھی، یہ نہتے ہوائی چپل پہننے والے، لنگی پہننے والے یہ دوڑا دے تم بھاگ جاؤ۔ کیوں بھاگے؟ اس لیے کہ یہ قانون پاس ہو چکا ہے، اسلحہ نہیں جتاتا ہے، خدا پر بھروسہ جتاتا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ ایک بار آواز بلند، صلوات محمد۔ تو بات چل رہی تھی لبیک یا حسین کی۔ ہم لبیک یا حسین کہتے امام حسین کو اللہ نہیں مانتے، کوئی عقیدہ کسی کا نہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک پوری دنیا کے جتنے شیعہ کو۔ کیوں کہتے لبیک یا حسین؟ اس لیے کہ حسین اللہ کی طرف بلانے والے، لہذا زیارتوں نے کیا کہا؟ لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے، ہاں ہاں ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ لبیک جواب ہے کسی کی پکار کا، جو اللہ کی طرف پکارے اس کو کہو لبیک، اس لیے کہ وہ اللہ کو پکار رہا ہے۔ اور ابھی جو خطبے کے آخر میں ہم نے پڑھا زیارت آل یاسین، اس میں کیا ہے؟ السلام علیک یا داعی اللہ، سلام تجھ پر ہے اللہ کی طرف بلانے والے۔ اور وہ دعائیں عہد جو ہر نماز صبح کے بعد پڑھنے کو کہی گئی ہے، اس میں کیا ہے؟ یا اللہ اگر ہم دنیا سے چلے جائیں سب کچھ ہو جائے تو کیا ہو؟ ہمیں زندہ کرنا کیسے؟ ملبین دعوت الداعی، جو تیری طرف بلانے والا ہے اس کی دعوت پر ہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں۔ تو لبیک یا حسین کہنا یہ عین توحید ہے، اس لیے کہ خدا کی طرف بلانے والے کو لبیک کہنا۔ لیکن لبیک کہنے کا ایک ادب ہے۔ شیخ جعفر شوستری علی اللہ مرحوم کہتے ہیں کہ جب بھی لبیک یا حسین کہنا ہو تو 1 بار 2 بار 3 بار نہ کہا کرو، بلکہ 7 بار کہا کرو، اس لیے کہ حسین نے کربلا میں 7 بار لبیک کہا تھا، 7 بار آواز استغاثہ بلند کی تھی، الگ الگ جملوں میں، کہیں حل من ناصر، کہیں حل من محسن، کہیں حل من ذابن، کہیں تکرار ہے، کہیں جملوں کو بدل کے ہے، 7 مرتبہ فریاد کی تھی، مدد کے لیے پکارا تھا۔ تو جب بھی لبیک کہنا ہو تو 7 بار کہو تاکہ حسین سمجھے میری آواز تنہائیوں میں نہیں ہے، میری آواز اکیلی نہیں ہے، بلکہ آواز تو اب 1 میں 3 بار لگا، 4 بار میں لگاتا ہوں، سب لوگ مل کے کہیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
محمد وآل محمد. جو کرشمہ کیا ہے سیدانی نے شام کے دربار میں، یزید کو باغی بنا کے حسین کو حاکم بنا کے لوٹی، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. نفرتوں کے نرغے سے محبت بچا کے، بے حیائی کے نرغے سے حیا بچا کے لائی ہے، بے غیرتوں کے مجمع سے غیرت بچا کے لائی ہے، رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے والے کے نرغے سے ماں، بیٹی، بیوی، بہن کے رشتوں کا تقدس بچا کے لائی ہے. یزیدیت وہ کریہ المنظر وجود ہے جس کی بہن اس کی بیوی کی طرح تھی، جس کی ماں اس کی بیوی کی طرح تھی، جس کی بہن اس کی بیوی کی طرح تھی. یہ کرشمہ ہے زینب کبریٰ کا، یہ کرشمہ ہے زینب کبریٰ کے الہی پیغامات پہنچانے کا. بیوی کا تقدس الگ ہے، ماں کا تقدس الگ ہے، بہن کا تقدس الگ ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. لفظوں سے کھلواڑ کا زمانہ ہے جوانوں، پہچانو تمہیں کیسے برباد کیا جا رہا ہے. مقابلہ کرو، اگر ڈرے تو پھر ڈرتے رہ جاؤ گے. دنیا جو ہمارے خلاف کر رہی ہے وہ کر ہی رہی ہے. ہم لوگ پہلے اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے تھے، اب ہم لوگ وحدت بین الشیعہ کی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بانٹنے کی عادت ہے. یہ مولائی ہے، یہ مقصر ہے، یہ اخباری ہے، یہ مقصر ہے. مولائی کے لفظ سے کھلواڑ. مولائی کسے ابھی کس نے پڑھا تھا؟ چندن صاحب نے پڑھا تھا، چلے گئے. کیا کسے کہتے ہیں؟ ابو الفضل عباس. کسے کہتے ہیں؟ کہ جو حسین کے کہنے پر نہیں، حسین کی فہم کے اوپر، حسین کے چہرے کے اثر کے اوپر قبضہ شمشیر پر ہاتھ جاتے جاتے رک جائے، اسے کہتے ہیں مولائی. مولائی وہ ہے ہی نہیں جو اپنا خیال بیان کرے. مولائی وہ ہے ہی نہیں جو کہے میرا دل کہتا ہے. مولائی وہ ہے ہی نہیں جو کہے میں سمجھتا ہوں. مولائی وہ ہے ہی نہیں جو کہے میرا خیال ہے. یہ جو کہتا ہے شیطان ہو سکتا ہے. مولائی وہ ہے جو مولا کی چشم و ابرو کو دیکھتا ہے. آقا کیا چاہتا ہے وہی مولائی کرتا ہے. سلام بر محمد وآل محمد. اسے کہتے ہیں مولائی. لیکن اب مولائی کے لفظ کا تقدس کیسے مٹایا جا رہا ہے؟ جو جتنا بڑا بے دین وہ سب سے بڑا مولائی. جو خوشیوں میں امام باڑوں میں ڈانس کروائے وہ سب سے بڑا مولائی. جو مراجے کی تصویر کو کچلتا ہوا گزر جائے وہ سب سے بڑا مولائی. دیکھیں ساری چیزیں یہ مجلس جو میں نے وعدہ جب میں نے کیا تھا سن لیجیے، ہم بولیں گے اور بھی کوئی ایسے منچلا مل جائے گا میرے جیسا بولنے والا، اس کی بات بھی کبھی کبھی قبول کر لیجیے گا. یہ مجلس کا وعدہ تو پہلے یہاں لیا نہیں گیا تھا. ایک مجلس کا وعدہ مجھ سے لیا گیا تھا، میں نے وقت رہے گا تو کہیں کی بھی مجلس کا وعدہ لے لیں گے. کوئی طالب علم ہے، جب بھی وقت رہے گا جو مولانا قوت گویائی دی ہے، جو بیان حق کرنے کو کہا ہے وہ کر دیں گے. لے لیا میں نے. اور بعد میں یہ پتا چلا کہ ماشاءاللہ ایک بڑا پروگرام ہے، 72 تھا الحمدللہ. سال گزشتہ سنیے گا، آپ لوگوں سے بھی ہماری گزارش کہ آپ کبھی فتنہ پردازوں کو اپنے اشتہار کے ذریعے سے موقع نہ دیا کیجیے. آپ 72 تابوت کے ساتھ 72 علم نکال دیں، نکالیے. لیکن آپ کا تصور یہ ہے کہ جب بھی امام حسین کسی شہید کے ساتھ گئے، پاس گئے، تو ساتھ میں سرکار باوفا علم لے کے گئے.
ٹھیک ہے نا, یہی تو تصور ہے, 72 علم کا یہی تصور ہے, تو صحیح ہے کہ تابوت بھی نکل رہا ہے ساتھ میں علم نکلا, اس بنیاد پر کہ بڑے غور سے مسئلہ تھا کہ امام حسین جب گئے تھے شہداء کے لاشیں پر تو ساتھ میں سرکار باوفا بھی تھے, اور جب بھی تھے تو پرچم لے کے چلے تھے, تو اس لیے ہر تابوت کے لیے ایک علم ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا تقدس ہے, یہ ہر علم تابوت کے ساتھ ایک علم ہو تاکہ کربلا کی یاد آئے کہ حسین اکیلے نہیں گئے تھے, پرچمدار بھی تھا. اور تابوت جتنا علم جتنا چاہیے اٹھائیے, 1 2 72 کیا 100 علم اٹھائیے. میں تو کہتا ہوں کہ جب سرکار باوفا کا علم فقط اٹھائیے تو کم سے کم 10-20 علم اور ساتھ میں ہوں. ایک علم لے کے سرکار باوفا کا نہیں چلیے, سب کے ساتھ تابوت کے ساتھ علم ہے, الگ سے نہ نکالیے علم, ہر تابوت کے ساتھ ایک علم, ہر تابوت کے ساتھ ایک علم. اور سرکار باوفا کا جب علم آئے تو 8-10 علم اور ہو تاکہ آپ یہ کہہ سکیں کہ بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک, بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک. یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو. یہ کہنے کے لیے 72 100 علم نکالے. سال گزشتہ ہمارے شہر پٹنہ میں کیا فتنہ چلا, اور یہ بہانہ بنا کے کہ امہٹ میں اٹھتا ہے. پٹنہ میں 72 تابوت نکلتا ہے, الگ نکلتا ہے, تقریباً 23واں دور تھا. یہ سال گزشتہ سے نکلنا شروع ہوا 72 علم. میں سال گزشتہ 72 تابوت کی مجلس پڑھ رہا تھا, مجھے پتا بھی نہیں تھا. ہم نے تو کلی بات کہہ دی تھی کہ ایک جگہ جو ہے وہ بھیڑ نہیں ہوتی تھی, تو لوگوں نے کہا اس سال 72 سر نکالتے ہیں, مجمع زیادہ ہوگا. مجمع کے لیے 72 سر نکالتے, نکالا, بند کروا دیا علماء نے. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ان لوگوں کو برا لگ گیا کہ جو 72 علم نکالنے والے ہیں. لکھنؤ تک فون چلا گیا, مراد صاحب نے مجلس پڑھی ہے اور وہ 72 علم کی مخالف, نام تو نہیں لیا, طنز کر رہے تھے. ہم لوگوں کا طنز کرنا ہے. طنز وہ کرتا ہے جو بزدل ہوتا ہے, جو مبلغ ہوتا ہے وہ طنز نہیں کرتا ہے, وہ کھل کے بات کرتا ہے, لوگوں کی تربیت چاہتا ہے تاکہ حسینیت صحیح سے پہنچ سکے. اس سال میرے گھر کی مجلس, اور یہ جتنے ہیں نکالنے والے اس میں بعض ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. ہم نے گھر کی مجلس میں آیت پڑھی, قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نعرہ کیا لگا تھا؟ کربلا میں ہر شہید کے پاس ایک علم تھا, اس لیے 72 علم نکال رہے ہیں. ہم نے کہا جھوٹ ہے, تاریخ کو کیوں مڑوڑتے ہو؟ کربلا میں ایک علم تھا, ایک علم جتنا چاہے نکالو, تقدس ہے. عراق میں 2 لاکھ 5 لاکھ علم رہتا ہے اربعین کے موقع پر. کسی عزادار نے اعتراض کیا؟ کسی عزادار نے اعتراض کیا؟ کیوں کرے گا, یہ تو عباس کے بازو ہیں. خود ہمارے پٹنہ میں 8 محرم کو 200 علم نکلتے ہیں, آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا. ہم نے کہا کہ 72 علم یہ کہہ کے نہ نکالو کہ ہر شہید کے ہاتھ میں ایک علم تھا, یہ جھوٹ ہے. فقط اور فقط سرکار باوفا کے ہاتھ میں علم تھا, اور پچھلے سال خطیب کو بنا لیا کہ وہ ثابت کرے گا کہ ہر شہید کے ہاتھ میں علم تھا. اب 9 کتابیں لے کے آ گیا, اور کیا ثابت کرے گا؟ جو نہیں ہے وہ کیا ثابت کرے گا؟ تو اس کے بعد کیا کہتا ہے, آپ اس 72 علم کو 72 تابوت سمجھیے. اب تو 72 علم کو 72 تابوت, کیا پٹنہ میں علم نہیں اٹھتا؟ کیا پٹنہ میں تابوت نہیں اٹھتا؟ تابوت پر پابندی ہے, کہیں تابوت اٹھانے میں پابندی نہیں ہے. تو ہم 72 علم کو 72 تابوت کیوں نکالیں؟ آپ 100 علم کیوں نہیں نکالتے؟ آپ 200 علم کیوں نہیں نکالتے؟ اور اب جب آپ کی مجلس کا اشتہار چلا, آپ کی مسجد کا اشتہار فیس بک پر, تو اب جتنے تھے فتنہ پھیلانے والے وہ سب سوشل میڈیا پر آ گئے. دیکھیے جو 72 علم کے مخالف تھے وہ 72 علم کی مجلس پڑھنے جا رہے ہیں. دیکھیں 72 علم کے مخالف 72 علم کی مجلس پڑھنے جا رہے ہیں. دس از اے نائس جو ایام ادا میں جو جوک سنائے اس سے بڑا جوکر کون ہوگا؟ سلام
محمد وآل محمد. یہ دشمنان ازا کی فکر ہے کہ نئی نئی خرافات ایجاد کر کے اس کو نام دے دو ازا کا، اور جب کوئی بولے تو اس کو نقو بناؤ. یہ ازاداری کا مخالف ہے، یہ علم کا مخالف ہے، یہ 72 کا مخالف ہے، یہ حسین کا مخالف ہے. ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. ہم نے روٹی کھائی ہے حسین کی، جیئیں گے تب بھی حسین کہیں گے، مریں گے تب بھی حسین کہیں گے. کسی کے بل بوتے پر نہیں جیتے ہیں. صلوات بر محمد وآل محمد. حق ہے وہ بیان کر کے چلے جائیں گے. اس کو برا لگے مجھ سے بعد میں آ کے پوچھ. وہاں بھی ہم نے یہ کہا تھا بھیا بیٹھ جو ہم سے بات کر لو، تو کسی کی ضرورت نہیں کہ بات کر لے. ہم آپ کو بھی کہتے میری کوئی بات بری لگے مجھ سے مجید بات پوچھ لیجئے ادب احترام سے. نہیں سمجھ میں آئے تیسری بار پوچھ لیجئے. لیکن غلط پروپیگنڈا، غلط پروپیگنڈا، سازش، فتنہ پر. اور جتنے ہیں یہ کام کرنے والے ان کے کردار کا بایوڈاٹا دیکھیے تو سب سمجھ میں آ جائے گا. عباس کا علم اٹھانے والا ماں باپ کو گالیاں دے گا؟ عباس علم اٹھانے والا اپنی بہن کے ساتھ بدسلوکی کرے گا؟ عباس کا علم اٹھانے والا بد کردار ہوگا؟ عباس کا علم اٹھانے والا ظالموں کی ہاں میں ہاں ملائے گا؟ یہ نام کا عباس علم اٹھانے والا ہے. اس کو جہاں سے 2 روٹی ملے گی اس کا ہو جائے گا. صلوات محمد وآل محمد. کیا دیا سیدانی نے؟ بچا کے لائی ہے سیدانی وہی جو زیارت اربعین میں. کیا بچایا؟ ڈوبتی ہوئی انسانیت کو بچایا. جہالت کے اندھیرے سے نکالا حسین نے اور گمراہی کے بھنور سے نکالا حسین. بدل فیکا محجتا. اے اللہ حسین نے تیری بارگاہ میں اپنے خون کا ہدیہ پیش کیا. کیوں؟ تاکہ تیرے بندوں کو بچا سکے. حسین شیعہ کے نہیں ہیں، حسین سنی کے نہیں ہیں، حسین ہندو کے نہیں ہیں. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ 3 جوانوں کے لیے بھی پڑھوا دو فاتحہ. کون کہہ رہا تھا؟ جو بھی کہہ رہے تھے. آپ سنیے گا یہ نفرت پھیلانے والوں سے کہہ دیجئے جا کے بنارس پیغام. ہم گئے تھے ابھی بنارس 3 مجلس پڑھنے کے لیے، 2 مجلس پڑھنے کے لیے 16-17 سفر کو گئے تھے. وہاں تعزیت میں بھی شیعوں کے گھر میں بھی گئے، سنیوں کے گھر میں بھی گئے. 2 اس میں شیعہ، ایک اہل سنت. معلوم ہے آپ لوگ کو جس انداز سے شیعوں نے استقبال کیا اسی انداز سے حسین حسین کہہ کے سنی نے استقبال کیا. پورے محلے سنیوں کے پورے محلے نے استقبال کیا. حسین کا جاذبہ ہے، یہ مذہب میں قید نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں گزر رہا تھا سب سے پہلے شہید کیا دیا تو ان کو شہید کہہ دیا. ان کو شہید کا درجہ ملا ہے. جو ناگہانی اموات ہیں ان کو معصومین نے شہید کا درجہ دیا ہے. جو ڈوب کے مر جائے وہ شہید کا درجہ، جو عورت زچا خانے میں مر جائے وہ شہید کا درجہ، جو ایکسیڈنٹ سے مر جائے اس کو شہادت کا درجہ. اور جو مجلسی ادا کر کے آ رہا جو یا حسین کا ماتم کر کے آ رہا اس میں آپ تعجب کیجیے گا کہ ان کو شہید بنا دیا. واپس لوٹ رہا تھا ایک ہندو، دھوتی پہنے ہوئے، فوٹو موجود ہے، یہ سب پر آئی ہے. اس کی باقاعدہ علامت سر پر چوٹی کی. اس نے دیکھا خضر صاحب کو جو ایک جوان کے باپ تھے، سلام کیا، آداب نمستے، اور وہ گزر گئے. سر جھکا کے وہ گزر گئے. لیکن وہ کھڑا کھڑا رونے لگا. ہندو، بعد میں معلوم ہوا پنڈت ہے. اب جب میں نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، آنکھیں اس کی بھری ہوئی ہیں، تو میں کھڑا ہو گیا، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. ہاں بابو، یہ محلہ تو عزا خانہ بن گیا. یہ محلے میں تو اب کھانے کو جی نہیں چاہتا ہے. یہاں تو بالکل غم کا ماحول ہے. بعد میں پتا چلا کہ جب جوان دنیا سے گزرے تھے تو محلے کے تمام ہندوؤں نے اپنے گھر میں چولہا نہیں جلایا. 2 پٹی کھڑی ہو کے عورتیں شہیدوں کا نام لے کے چیخ مار کے رو رہی تھی. مدرسہ ایمانیہ کے اوپر 200 ہندو عورتیں گئیں
اور جا کے کہا کہ ہم چہرہ دیکھیں گے اس کا. دیکھا انہیں. میں نے اس ہندو پنڈت کو پکڑ کے کہا جب تک آپ جیسے لوگ ہندوستان میں موجود ہیں اس ہندوستان میں نفرت کی سیاست نہیں چلے گی. نفرت کی سیاست کرنے والے مٹ جائیں گے. اس ہندو پنڈت نے کہا کہیں اور سے ہوتا, سلطان پور امہٹ میں ہوتا یہ واقعہ, یا کہیں لکھنؤ میں ہوتا تو یہ اہمیت نہ ہوتی. یہ واقعہ ہوا ہے بنارس میں, یہ واقعہ ہوا ہے ہندوؤں کے مکے میں. وہاں وہ ہندو کہہ رہا ہے مولانا جب تک ہم لوگ زندہ ہیں یہاں نفرت تھوڑے ہی پھیلانے دیں گے. یہ حکومت کرنے والے سماجی طاقت کے اعلی کار جان لے, نفرت کی حکومت ہندوستان میں نہیں چلے گی. یہ حسین کا ہندوستان ہے, یہاں محبت کی راجدھانی ہے. سلام محمد وعلی محمد. بس حسین کی محبت کھینچتی ہے. جب ایک ہندو کو حسین کی محبت کھینچ لیتی ہے تو جب سیدانی کے سامنے سر آیا ہوگا بس پڑ چکا ہے. آپ 72 تابوت کل صبح اٹھائیں گے, رات بھر شب بیداری کریں گے. کیجئے, شب بیداری نام ہی ہے بیدار رہنے کا. آنکھوں کے ساتھ جس دن دل بیدار ہو گیا زخم زینب پر مرہم لگ جائے. رو عزادارو رو, زینب بہت کچھ لوٹا کے آئی ہے. اربعین میں آئی ہے. آپ سے ایک جملہ کہوں سنیے گا. اربعین میں جانے کے لیے زینب کبریٰ کا استقبال کرنے کے لیے شرط ہے کہ کربلا ہو. کربلا نہیں تو کیسے استقبال کیجیے گا؟ زینب تو آئی ہے کربلا میں, اور ہم لوگ تو جا نہیں سکے کربلا, اور ہم لوگ کو کرنا ہے استقبال. اے بی بی کیا ہم محروم رہ جائیں گے؟ ہم کربلا میں استقبال نہیں کر سکتے تو یہ مراد رضا تھوڑی بتائیں گے جن کی آنکھیں گناہوں سے اندھی ہیں. یہ وہ بتائے گا جس کی آنکھیں چشمے برزخی رکھتی ہیں. وہ بتائے گا جو جیسے آگے دیکھتا تھا ویسے پیچھے دیکھتا تھا. وہ لوگوں کے دل کے بھید کو جانتا تھا تو یا ستاروں پڑھتا تھا تاکہ لوگوں کے عیب کو نہ جان سکے. کون؟ آیت اللہ العظمی بہجر آل اللہ مقامہ. فرمایا دیکھو جب مجلس میں جاؤ اور تم سے کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو کبھی نہ کہنا مجلس میں جا رہے ہیں. مجلس میں جا رہے ہیں نہ کہنا مجلس میں جا, تو کیا کہیں گے؟ کہا دیکھو مجلس میں جاؤ اور کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو تو کبھی نہ کہنا مجلس میں جا. پھر کیا کہیں؟ کہو کربلا جا رہے ہیں. ہو گئی کربلا یار. فرش ادا یہ یوں ہی نہیں کہا, یہ شیخ جعفر شستری سے اکتساب ہے. کہا حسین کی ایک کربلا وہ فرش ادا ہے جہاں حسین کی اداداری ہوتی ہے. تو آپ کربلا میں بیٹھے ہیں, وہ دیکھیے زینب آ رہی ہے, وہ دیکھیے زینب کونیوں کا سہارا لے کے خبر حسین پر آ رہی ہے. بھیا زینب آ گئی, بھیا بڑھیے جابر کی طرح بڑھیے. اے مولا ان عزاداروں کا پردہ قبول ہو. عزاداروں چیخ مار کرو, فریاد کر کرو. زینب کے خطبے نے پیغام حسینی پہنچا دیا. اب گانا گانے والی عورتیں خطبہ زینب کا زمزمہ کر رہی تھیں. اب لال کپڑے پہننے والی عورتیں معرفت سے کالا کپڑا پہن چکی تھی اور اب زینب کبریٰ کو پرسا دینے آئے تھے. نہیں معلوم مجھے, اللہ کسی مومن کے ساتھ یہ برا دن نہ لائے. سب کو اللہ صحت مند رکھے. جن مریضوں کے لیے دعا کرائی ہے آنسو ہے, اللہ ان آنسوؤں کے صدقے میں سب کو صحت مند رکھے. لیکن ہوتا تو ہے نا عزادارو, بلا مصیبت تو مومن کا حصہ ہے, آتی ہے نا. کبھی کسی کا پیر ٹوٹتا ہے تو پیر ٹوٹا ہے دو طریقے سے ٹوٹتا ہے. ایک بار پلاسٹر لگ جاتا ہے, ایک بار راڈ لگتا ہے. اگر دو طریقے سے لگتا ہے, ایک اندر سے راڈ لگتا ہے, ایک باہر سے نٹ بورڈ لگایا ہوتا ہے. تو جب وہ ہڈی جڑ جاتی ہے اور وہ
رڈ نکالنے کی نوبت آتی ہے اور وہ نٹ بولٹ کھولنے کی نوبت آتی ہے تو یوں ہی کھینچ کے نہیں نکالا جا سکتا ہے. اس کے لیے الگ سے ایک آپریشن چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے الگ سے ایک بار بے ہوش, اس لیے کہ ہوش میں کسی کا وہ رٹ نہیں نکالا جا سکتا ہے, وہ پیچ کھول کے نہیں نکالا جا سکتا. یہ آپ نے سن لیا, آدمی برداشت نہیں کر سکتا, جب صحیح بھی ہو جائے تب بھی اے اللہ فریاد ہے فریاد. جب بیڑیاں کاٹی جا رہی تھی, جب ہتھکڑیاں کاٹی جا رہی تھی, جو ہڈیوں میں بس ہو گئی تھی, ارے زین العلماء کے دل پر مجھے نہیں معلوم عزادارو, مجھے نہیں معلوم کیا گزری, مجھے نہیں معلوم. میں اپنے دل سے کچھ نہیں پڑھ سکتا. میں تو دو منظر بتا دوں. ایک منظر جب مدینے میں محمد حنفیہ گلے ملنا چاہتے ہیں تو ایک بار دہل کے زین العلماء پیچھے چچا ابھی زخم آ رہا ہے, اور دوسرا مرثیہ محمد باقر کا جب 40 سال کے بعد غسل دے رہے تھے, چیخ مار کے کہا واہ محمدہ واہ غربتہ. کیا ہوا آقا؟ ارے 40 سال کے بعد پنڈلیوں سے خون رس رہا تھا, اے اللہ فریاد ہے 40 سال کے بعد جس پنڈلی کا یہ آتا تھا, ارے جب بیڑیاں کاٹی گئی ہوں گی دل زین العلماء میں کیا کروں. رو عزادارو رو, چلنے لگی سیدانی, چلنے لگی سیدانی, ایسے نہیں چلی. بہت کچھ چھوڑ کے جا رہی تھی زینب, بہت کچھ چھوڑ کے جا رہی تھی زینب, لیکن ایک انمول دولت چھوڑ کے آئی تھی. وہ کون سی دولت تھی؟ زندان شام میں حسین کی امانت. چلتے چلتے زینب کبریٰ نے شام کی عورتیں جو رو رہی تھی, جو رخصت کر رہی تھی, بلایا, اے بیویو, اے بیویو, میں بہت بڑی دولت چھوڑ کے جا رہی ہوں. یہ بچی کبھی اکیلی نہیں رہی, یہ کبھی چچا کی آغوش میں تھی, کبھی بھیا کی آغوش میں تھی, کبھی بابا کے سینے میں تھی. اے شام کی عورتوں, ارے یہ بچی اکیلے نہیں رہ پائے گی, جب شام کا وقت آئے تو ایک چراغ لا کے جلا دینا. سکینہ کی قبر پر پہنچی, چادر ڈالنی چاہی, قبر سکینہ میں زلزلہ. اماں کربلا جائیے, میرا بابا بے گورو کفن تھا. لوگ کارواں چلا. اب وقت نہیں ہے کہ زینب کی رخصت پڑھ سکوں. زینب کی بڑی رخصت کی کہانی ہے. کبھی مدینے سے کوفہ بابا کے زمانے میں چلی تھی, کبھی مدینے سے کربلا بھیا کے ساتھ چلی تھی, کبھی 11 محرم کو رخصت ہوئی, اور اب زینب کبریٰ رخصت ہو رہی ہیں شام سے کربلا کے لیے. بس جیسے ہی شام سے کربلا کے لیے رخصت ہوئی, کربلا قریب آیا, کربلا کا میدان قریب آیا. ننھی بیٹی ایک اور تھی امام حسین کی, بیٹی امام حسین کی, یا فاطمہ کبریٰ یا دوسری بیٹیاں جو تھیں, ایک بار کہا پھوپھی اماں مجھے کربلا کی خوشبو آ رہی ہے, پھوپھی اماں مجھے بابا کی خوشبو آئی ہے, لگتا ہے کربلا آ گئی پھوپھی. ارے اب جو زینب کبریٰ نے محمل کا پردہ ہٹایا تو کربلا زینب کی آنکھوں میں آ گئی. ارے ایک بار کوہنیوں کا سہارا لے کے اپنے آپ کو محمل سے گرایا, حسین کی قبر اطہر کے پاس پہنچی, بھیا زینب آ گئی. ماضی کا دھدل کا زینب کی آنکھوں کے سامنے, یہی میرا انہوں محمد شہید ہوا تھا, یہی میرا علی اکبر شہید ہوا تھا, یہی میرا عباس شہید ہوا, اور زینب دل تھام کے بیٹھ گئی, یہی میرے قاسم کی لاش پامال ہوئی تھی. ادھر کے گھوڑے ادھر کے, ادھر کے گھوڑے ادھر تھے. ارے ایک بار حسین ابن علی قاسم کا جنازہ لے کے آئے, ارے جسم زمین پر خط دیتا جا رہا تھا, وہ دیکھو قاسم ابن حسن ہے. اے عزادارو, تاریخ کربلا کا شہید جو 2 بار پامال ہوا, ایک بار زندگی میں پامال ہوا اور ایک بار حسین شہید کر دیے گئے, تو ایک بار فضا دوڑتی ہوئی آئی.
बीबी ख़त्म हो गया, बीबी ख़त्म हो गया, बीबी ख़त्म हो गया। ए फिजा मेरा भाई जाया मार डाला गया, ए फिजा मेरा हुसैन मार डाला गया, ए फिजा घरों में पामाली हो रही, ए फिजा अब क्या मुसीबत आ गई। ए भी मैंने सुना है कि लोग कह रहे हैं अरे घोड़ों की नालबंदी करो, हुसैन की लाश को पामाल करना। ए फिजा आहिस्ता बोलो, कहीं उम्मे परवाह न चले। कासिम 2 बार पामाल, 1 बार जिंदगी में पामाल, 1 बार शहादत के बाद पामाल। ए मौला, ए हसन मुजतबा, इन अज़ादारों का पुरज़ा, ए आका, इन अज़ादारों का पुरज़ा, ए इमाम हसन रियादादार है, कासिम का जनादा। अरे रब क्या
ایک اعلان فرما لیں، خصوصاً جو ایک کام اس انجمن زینت الفضا کی جانب سے کیا گیا ہے شب بیداری میں، جو بیمار قبلہ کے حوالے سے ایک کیمپ لگایا گیا ہے، میڈیکل کیمپ. اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف ہے تو وہاں پر اپنا چیک اپ کرا سکتا ہے، وہاں سے لے سکتا ہے. بیمار کربلا شفا بیمار کربلا کلینک کے نام سے میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے. اور دوسرا اعلان وہ تمام انجمن سماعت فرما لیں کہ اس شب بیداری میں وقت حضور کی اس میں صبح کے وقت جب دفن تابوت امام حسین کا منظر ہوگا اس کے فوراً ہی بعد قرآن اندازی سے ذوالجناح مبارک یہ ہدیہ کسی انجمن کو بذریعہ قرآن اندازی دیا جائے گا. مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو انجمنیں وہاں موجود ہوں گی اپنے پورے دستے کے ساتھ، اگر وہ لازم نام نکالا گیا اور دستے کے ساتھ انجمن نہیں ہے، صاحب ریاض نہیں ہے یا صاحب ہے دستہ نہیں ہے، تو قرآن میں اس کا نام ہٹا کے دوسری پرچی کھولی جائے گی اور وہ انجمن اپنے دستے کے ساتھ ہوگی. اسی کو وہ ہدیہ ذوالجناح امام حسین ہدیے میں دیا جائے گا. یہ ہے جس مومن کو اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ میڈیکل کیمپ میں جناب زین العابدین علیہ السلام کے نام سے ایک میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے، وہاں پہ اپنا چیک اپ کرا سکتا ہے. اور یہ پانی شب بیداری انجمن زینت الفضا جو سب سے پہلے نمازانی اور سینہ سنی کرنے جا رہی ہے، اس کے بعد انجمن حیدریہ منیار پور جس کے سارے ریاض میں جناب عابد بھائی، اور اس کے فوراً دوسرا نمبر ہے انجمن عباسیہ سلولی، تیسرا نمبر ہے انجمن حسینیہ مونگر، چوتھا نمبر ہے انجمن رضویہ حسن پور. اپنا اپنا نمبر بطور خاص یاد کر لیں. چوتھا ہے انجمن اصغریہ تاج خان پور، ساتواں نمبر ہے بنی ہاشم گولہ بھائی کمہار، آٹھواں نمبر ہے انجمن مگر لوہا، نواں نمبر ہے انجمن گلزار حسینی علی نگر، 10واں نمبر ہے انجمن سجادیہ قریب پور سجادیہ، 11واں نمبر ہے انجمن سجادیہ اسرا، 12واں نمبر ہے انجمن اکبریہ بھائی، 13واں نمبر ہے انجمن اصغریہ گولہ بھائی کمہار. یہ اپنی انجمن ہے. یہ جو انجمن زینت الفضا خانی اور سینہ سنی کرنے جا رہی ہے، اس کے فوراً بعد انجمن حیدریہ منیار پور نواخانی اور سینہ سنی کرے گی. اس کے صاحب ریاض ہیں جناب عابد صاحب. وہ کے مومنین سے گزارش کے دستے سے گزارش ہے کہ برائے کرم عزا خانے میں تشریف رکھیں.
انشاءاللہ حق کے ماتم ادا ہوگا. انشاءاللہ کریا کرے گا بکرات.
رخصت کر رہے ہیں انشاءاللہ گریہ کریں گے سے گلے ہو گئے سرور بے مجھ
जनाब कासिम के हाल का करबला में जो शहीद ऐसे हुए, नौजवानों का मजमा, मातमदार मजमा, करबला में दो जवान ऐसे हैं कि एक सर पे सिहरा बंधा तो अहले हरम रोए, एक के सर पे सिहरा ना बंधा तो भी अहले हरम रोए। कासिम के मसायल बस इतना समझ लीजिए कि अल्लामा पढ़ा करते थे, जब कासिम मैदान करबला में गए तब तक तो कासिम थे, मगर जब मैदान करबला से वापस आए तो कासिम नहीं थे, बल्कि तस्लीम हो गए थे। मुझे मसाली पढ़ने इसलिए मेरे पास वक्त नहीं है। अंजुमन हैदरिया बुनियादपुर नवाखानी और सिंगई करेगी और मेरी चारों अंजुमनें भी मरमूमी आ चुकी हैं जो किसी मकाम पे भी पढ़ाया जा सका, मगर एक माँ की हसरत रह गई कि मैं अपने लाल के सर पे सेहरा देखूं। एक माँ की हसरत ये रह गई, ये बात वो माँ समझ सकती है कि जिसका लाल रफ्ता रफ्ता जवानी की तरफ कदम रखता है कि एक माँ क्या हसरत करती है कि मेरे लाल के सर पे जब सेहरा बनेगा तो मैं किस तरीके से अपने दिल के अमन निकालूंगी। नजरारो अली अकबर एक ऐसा शहीद है कि अली अकबर के सीने नैज़े की हड्डी लगी ना तो अली असगर का सीना ही नहीं टूटा, बल्कि हुसैन की आस टूटी, लैला की तमन्नाएं टूटी, ज़ैनब की आरज़ू टूटी, सोहरा की आस टूटी। हज़रारो ये जुमला क्या है कि जब जनाब सोहरा को जनाब अली अकबर ने कहा बाबा मैं आखिरी ख्वाहिश मेरी है, मेरी तमन्ना मेरी पूरी कर देना। हज़रारो करबला न सुनने की चीज़ है और न पढ़ने की चीज़ है। जब कहा कि बाबा मेरी आखिरी तमन्ना है, कहा ए अली अकबर तेरा बाप करबला बहुत गरीब है, कोई ऐसी तमन्ना न करना बेटा जो तेरा बाप पूरा न कर सके। हाँ हज़रारो एक मरतबा जनाब अली अकबर को इमाम हुसैन ने अपनी दोनों उंगलियां बुलंद की, बेटा अली अकबर, बेटा अली अकबर इस बेटे हो। अली अकबर ने कहा बाबा मदीना नजर आया, सोहरा नजर नहीं आती। बाबा बनी हाशिम का नजर आईना नजर आया, सोहरा नजर नहीं आती। बाबा हुजरा नजर आया, सोहरा नजर नहीं आती है। अली अकबर बिना गौर से देखा, बाबा शाहराह है, उस पे ज़ईफ़ा एक बैठी हुई है जिसकी कमर है, बाल सफेद है। ए भैया अली अकबर, ए भैया अली अकबर का एक कब वही है। कहा अली अकबर तुमने अपनी बहन को न पहचाना, अली अकबर ये सुबह है जो एक एक दिन तेरी याद में सोहरा का कम हो रहा है, तेरी याद में इसकी कमर झुक गई, तेरी याद में इसके बाल सफेद हो गए। आइए हज़रात मशहूर बाबा खान महफूज सुल्तानपुरी साहब इसी हाल का जनाब अली अकबर के हाल का, जनाब सोहरा के हाल का नाम करेंगे, आप हज़रात से बात फरमाएंगे। उसके बाद अंजुमन हैदरी बुनियादपुर नवाखानी और सिंगई करेंगे। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह हमारे सलाम रखिए तमाम मातूम को। हमारे साहिब भाई की फरमाइश मैं पेश करने जा रहा हूँ। पहला तो ये दुनिया का होता है, एक दिन रोज मेरी उम्र का कम होता है। समाप्त होता है भैया भैया
سوئیاں ہوش میں بے شیر کو بہلا کے مارو موت برحق ہے مگر کر وہ بلا جا کے مارو آ جاؤ میرے بھیا اللہ چلے آؤ بیمار بہن پہ تم اللہ ترس کھاؤ بیمار بہن پہ تم اللہ ترس کھاؤ ایک دن روز میری عمر کا کم ہوتا ہے بھیا اکبر بھیا اکبر بھائی کے ساتھ میں بہن بھی مجھے بھول گئی میرے احساس کی دنیا بھی مجھے بھول گئی ایسا لگتا ہے سکینہ بھی مجھے بھول گئی آ جاؤ میرے بھیا اللہ چلے آؤ بیمار بہن اللہ ترس کھاؤ بیمار بہن پہ تم اللہ ترس کھاؤ ایک دن روز میری عمر کا کم ہوتا ہے بھیا اکبر بھیا اکبر یاد بے شیر کو کرتی ہوں دوا سے پہلے یہ دعا کرتی ہوں ہر ایک دعا سے پہلے ان کو آنا ہے تو آ جائیں قضا سے پہلے آ جاؤ میرے بھیا اللہ چلے آؤ بیمار بہن پہ تم اللہ ترس کھاؤ بیمار بہن پہ تم اللہ ترس کھاؤ ایک دن روز میری عمر کا کم ہوتا ہے بھیا اکبر بھیا اکبر جب کبھی آئی مدینے سے ہوائے فخری اوڑھ لیا کونے اشکوں کی ردائیں فخری دل میں محفوظ ہے سورا کی صدائیں فخری آ جاؤ میرے بھیا اللہ چلے آؤ بیمار بہن پہ تم اللہ ترس کھاؤ بیمار بہن پہ تم اللہ ترس کھاؤ ایک دن روز میری
آپ کے بزرگوں کی تمنا کا نام ہے. آپ کے بزرگوں نے بڑی تمنا اور بڑی قربانیاں دی ہیں میری رشتہ داری اور 18 بنی ہاشم کو پتھر بارود کا پروگرام ہو رہا ہے یہاں پر اور آپ لوگ بھی محنت کرتے ہیں اس میں اور ایک رات اور ایک دن کی موت ہے. آپ کو تھوڑا سا بہت دھیان دینا ہے کہ جو آپ کے مہمان انجمنیں آئے ہیں وہ ان کو یہ لگے کہ نہیں میں زینت الرضا کی شبیداری میں یہاں سے گیا تھا. جب آپ لوگ تھک جائیں میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں جب تھک جائیں ایک انسان کی ایک بدن کی قوت کی ہے وہ کچھ گھنٹے تک کے کھڑا رہ سکتا ہے تو آپ لوگ امام بارگاہ میں بیٹھ جائیں اس طرح کے ایمانوں کو سننے لگے. اگر اتنا کر لے میرے بھائیوں نا تو یہ شبیداری ہندوستان کی تاریخ لکھ دے جس حساب سے یہ دستہ لگا ہوا تھا زینت الرضا کا. میرے بھائی میں سب یہیں آ جائیں کنارے بیٹھ جائیں گے دھیرے دھیرے چائے پینے کے لیے چلے جائیں کسی ضرورت کے نہ چلے جائیں. بیداری ایک تاریخ لکھے گی اپنے زینت الرضا کی. حیدریہ منیار کو دیکھیے اتنے اگر نوجوان رہیں گے شبیداری اپنا جس وقت جا رہے ہیں وہ چلے جائیں گے پھر اتنے نوجوان رہیں گے. انجمن حیدریہ منیار پور سلطان پور بارگاہ امام مظلوم میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہی ہے.
تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دستے ثبات عزم ہے دستے بلا غم، تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دستے بلاؤ دستے ثبات عزم ہے دستے بلاؤ غم، صبر مسیح جرت سکرات کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے، کہ اس سورما کا اس میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی مقامی ہونے کا یہ تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے، مگر عابد بھائی ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی اٹھائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں اٹھاتا۔ عابد بھائی کے نوحے ان کے پڑھے ہوئے سلام یہی نہیں بلکہ دنیا میں مشہور ہیں، اور پوری دنیا میں عابد بھائی جانے اور پہچانے جاتے ہیں اپنے سلاموں کے ذریعے سے۔ دیکھیے میں اگر تعارف کرواؤں تو آپ کے گھر کے عابد بھائی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، مگر میں جتنا جانتا ہوں تو لفظیات کم پڑیں گے، ان کی شخصیت زیادہ ہے۔ ایک اور سوال کروا لیں کہ اس انجمن حیدریہ کے بعد بانیان کی جانب سے اعلان ہے کہ میں اپنی بیرونی انجمن جو ہماری مہمان ہیں، اور مہمان ہماری انجمن میں بلکہ مہمان پورے سلطانپور کی جتنی انجمن اس میں شرکت کر رہی ہیں ان سب کی جو مہمان انجمن ہیں، جو 4 انجمنیں ہیں، ان کو کسی بھی موقع پر پڑھوایا جا سکتا ہے۔ ابھی مہمان انجمنیں ہیں وہ ان کو ہم موقع دیں گے۔ انجمن حیدریہ سلطانپور، اس کے بعد بنیاد پور، اس کے فوراً بعد انجمن جعفریہ لوڈ پور اکبر پور نواز وسیع نظری کرے گی۔ آئیے ذرا سماعت فرمائیں جناب عابد بھائی کو انجمن حیدریہ بنیاد پور۔ بس اسی طریقے سے میرے دوستوں جب کوئی تھک جائیے تو پھر چلے جائے پھر ایسے کریں گے۔ بطور صدا چند شعر پیش کرنے چلا ملاحظہ کریں، پوری توجہ کریں۔
جہاں رہتے ہیں حوصلے پست شہیدوں کے کہاں رہتے شہیدوں کے کہاں رہتے ہیں. سنیں ساری مصرے کو. حوصلے پست شہیدوں کے کہاں رہتے ہیں. قتل ہو کے بھی سرے نو کے سنا زہرا کو جو مجلس میں تو جنت نے کہا. بالکل نہیں تکلیف دیکھا زہرا کو جو مجلس میں تو جنت نے کہا. سنیں گے کیا کہا؟ دیکھا زہرا کو جو مجلس میں تو جنت نے کہا. آج سمجھی کہ بڑے لوگ کہا. زہرا کو جو مجلس میں تو جنت نے کہا. دیکھا زہرا کو جو مجلس میں تو جنت نے کہا. آج سمجھے کہ بڑے لوگ کہاں رہتے ہیں. اور سنیں حضرات ساری جسارت اور جرات پیش کرو. جنت اور کربلا کو چھوڑے سماعت کریں. کربلا چھوڑ کے جنت میں چلے جائیں گے ہم. کربلا چھوڑ کے جنت میں چلے جائیں گے ہم. کربلا چھوڑ کے جنت میں چلے جائیں گے ہم. اس غلط فہمی میں کیوں اہل جنا رہتے
شیر حاضر خدمت پوری توجہ جب اٹھا لیتے ہیں عباس کا پرچم ہم لوگ جب اٹھا لیتے ہیں عباس کا پرچم ہم لوگ جب اٹھا لیتے ہیں عباس کا پرچم ہم لوگ پاؤں پھر اپنے زمینوں پکار کربلا کے بھلا کیوں نہ جمع ہوتے حبیب کربلا کے بھلا کیوں نہ جمع ہوتے حبیب سنا سانی مطلب پوری توجہ کربلا کے بھلا کیوں نہ جمع ہوتے حبیب کوئی بوڑھا نہیں جنت میں جمع شیر ریس کرا ہے ابھی ماتم شبیر پہ فتویٰ سازی ہے ابھی ماتم شبیر پہ فتویٰ سازی ابھی کچھ قاتل شبیر یہاں رہتے شیر کہنا تو بہت سوچ سمجھ کر اختر شیر کہنا تو بہت سوچ سمجھ کر اختر شیر کہنا تو بہت سوچ سمجھ کر اختر اب بھی اس شہر میں کچھ اہل زبان رہتے شیر کہنا تو بہت سوچ سمجھ کر اختر شیر کہنا تو بہت سوچ سمجھ کر اختر اب بھی اس شہر میں کچھ اہل زبان رہتے ہیں آغاز کر رہا ہوں سب میں ڈائریکٹ کر رہی کلام پوری جا مومن کی توجہ بتا دی ہوں ملا سکا
لگی مصر کے بازار کی
جنت کی قسم ہم نے اسی فرش عزا پر جنت کی قسم ہم نے اسی فرش عزا پر محسوس رسولوں کی گئی بار کی خوشبو سنا شعر خندق سے ہے اب تک پر جبریل معطر خندق سے ہے اب تک پر جبریل معطر کیا خوب ہے مولا تیرے تلوار کی خوشبو ہر نسل کا ہے پھول شہادت کے چمن میں ہر نسل کا ہے پھول شہادت کے چمن میں ہے سب میں مگر ایک ہی میں یار کی خوشبو ہر نسل کا ہے پھول شہادت کے چمن میں ہر نسل کا ہے پھول شہادت کے چمن میں ہے سب میں مگر ایک ہی میں یار کی خوشبو ہوش اڑنے لگے قاتل اصغر کے جہاں میں ہوش اڑنے لگے قاتل اصغر کے جہاں میں پیغام اجل بن گئی مختار کی خوشبو مولا کو چھڑکنے تو ذرا عطر دعا کا مولا کو چھڑکنے تو ذرا عطر دعا
کا کہیں پر چھڑتا ہے اگر ذکر عبادت کا کہیں پر کرتا ہے اختر وہ خاک کو بھی خاک شفا کرتا ہے اختر جس خون میں ہو اب اس کے بعد ہماری بیرونی انجمن انجمن جعفریہ لوور پول یہاں پر اندرون امام بارگاہ، تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت دور دراز کا سفر تیاری ہے انجمن جعفریہ لوور پول اکبرپور، ان کے ممبران سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ حضرات انجمن زینت الازہر کے حضرات پیکر امام بارگاہ میں تشریف لے آئے ہیں، اس لیے کہ جو انجمنیں آتی ہیں آپ نے مصرع کیا ہے اور انجمنیں کو سنانے کے لیے آپ کو آتی ہیں، آپ کا مصرع آپ کے حوالے کرنے آتے ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں دل آزاری نہ ہونے پائے مومنین کی اور جو باہر سے انجمنیں آئی ہیں ان کی میں گزارش کر رہا ہوں۔ اور انجمن اہلیہ منیارپور سے آج عقیدت پیش کرے گی، اس کے بعد انجمن جعفریہ لوور پول اکبرپور، اس کے بعد میں انجمن عباسیہ سلولی یا نواخانی اور سینہ زنی کرے گی۔ میں مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا قریب آ جائیں آپ لوگ، آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سا قریب آ جائے، اور مومنین سے گزارش ہے تھوڑا سا قریب آ جائیں، جو دور کھڑے ہوں سے گزارش ہے کہ قریب آ جائے۔ میں ایک مرتبہ دو شعر پڑھتا ہوں، لیکن عابد بھائی کی انجمن کیا خوبصورت سلام پڑھ کے گئی ہے۔ یہی کچھ مومنین ایسے بھی ہیں جو تھوڑا سا غلط فہمی کے شکار ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فضائل پہ ماتم نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک بات اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہنے والے بہت سے طرف ہیں، کسی کو بہت اونچا اونچا علم نہیں پسند آتا، کسی کو کلاوٹ نہیں اچھا لگ رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہتھڑی کیوں پہنتے ہو، کوئی کہتا ہے اتنی زور زور سے بات کیوں کرتے ہو۔ ہر انسان کی اپنی ایک تہذیب مسائل بنی ہوئی ہے عزاداری کے حوالے سے، مگر خدا کے واسطے جو عزاداری میں کوئی بھی کام کرا ہے آپ کوئی حقدار نہیں اس بات کے کہ آپ اس کو غلط ثابت کریں یا اس کو منع کریں۔ ہاں اگر وہ فعل حرام انجام دے رہا ہے عزاداری میں تو آپ پر فرض ہے کہ فوراً روک دیں، اور اگر فعل حرام نہیں ہے تو آپ کا کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کو منع کریں کہ یہ ہے وہ ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو۔ عزاداری کے یہ سارے رکن ہیں، سوز، سلام، مزہ، خطابت، یہ سجاوٹ، یہ بڑے بڑے علم، یہ عماری، یہ زلجنا، یہ ساری چیزیں، یہ تابوت، یہ ساری چیزیں عزاداری سے مومنین کو اور باہر کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے یہ ہمارے بزرگوں نے یہ کام
ایجاد کیا تھا. آج حیرت جب ہوتی ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی تہذیب پیش کرتے ہیں اور وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ اس پہ ٹھیک نہیں ہے. جو عربی تو چھوڑیے, اردو لکھ اور پڑھ نہیں سکتے, اردو لکھ اور پڑھ نہیں سکتے ہیں. کچھ فیس بکی علماء ہیں جن سے پوری قوم میں انتشار پیدا ہے. خدا کے واسطے عزاداری میں اور عزاداروں میں انتشار نہ پیدا کریں. ہر انسان عزاداری کرے, خلوص سے ایک دوسرے پہ اپیچن نہ کرے. اس لیے آج جب کوئی فعل حرام انجام دے کوئی انسان عزاداری, اس کو فوراً ہی پکڑ لو, مارو, پیٹو, جو سمجھ میں آئے کرے. مگر اگر فعل حرام نہیں انجام دے رہا ہے تو آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ کسی عزادار پہ کیچڑ اچھالیں اور اس کے لیے برا بھلا کہیں, اس کے لیے ووٹروں پہ غیبت کریں. خدا کی عزاداروں ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ. اس لیے پوری دنیا آج صرف اور صرف تمہاری دشمن ہے کہ تم شیعہ ہو. کوئی بھی ملک ہو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے. ہر ملک کا انسان صرف تمہارا دشمن ہے اس لیے کہ تم شیعہ ہو. اور مگر ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم شیعہ ہیں, یہ ہم کو یقین ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی غیبت کرنا بند کریں, لڑائی کرنا بند کریں. عزاداری کے تمام رکن ہیں. ہر انسان 36,000 طریقے سے امام حسین کی عزاداری منائی جا رہی ہے پوری دنیا, مگر کسی بھی انسان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ انسان اس طریقے سے کر رہا ہے, بند کر رہا ہے. خدا کے واسطے یہ بند کریں. آئیے ایک مرتبہ شعر پڑھتا ہوں کہ حر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے, حر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے, جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے. حر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے, حر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے, جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے. کیا جان پر حسین نے پڑھ دی دعائے نور, یوسف بھی ملنے آئے حبش کے غلام سے. کیا جان پر حسین نے پڑھ دی دعائے نور. ایک شعر بڑا قیمتی پڑھنے جا رہا ہوں, اسے کہتے ہیں سلام. قصیدہ کچھ اور ہے, سلام کچھ اور ہے. سلام پہ ماتم ہو سکتا ہے, قصیدے پہ نہیں, مگر پہلے سلام اور قصیدے میں فرق پیدا کیا جائے. حر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے, جنت دیکھتی ہے بڑے احترام سے. کیا جان پر حسین نے پڑھ دی دعائے نور, یوسف بھی ملنے آئے حبش کے غلام سے. تو چادر پروں کی تان دو اصغر پر جبرائیل, چادر پروں کی تان دو اصغر پر جبرائیل, مقتل میں جا رہا ہے رسولوں کے کام سے. چادر پروں کی تان دو اصغر پر, آخری شعر, چادر پروں کی تان دو اصغر پر جبرائیل, مقتل میں جا رہا ہے رسولوں کے کام سے. تو دربار میں نہ چھوڑنا عابد کوئی کسر, دربار میں نہ چھوڑنا عابد کوئی کسر, بیعت کی لاش اٹھے صلاح دھوم دھام سے. حر کو ملا ہے ایسا تبرک امام سے, جنت بھی دیکھتی ہے بڑے احترام سے. انجمن جعفریہ لورپور اکبرپور خراج عقیدت پیش کرنے جا رہی ہے. اس کے بعد انجمن عباسیہ سنولی سلطانپور خراج عقیدت پیش کرے گی. ہوتا رہے گا سرور کا ماتا, سرور کا ماتا
مصرع دیا گیا تھا بچوں کی ہوا میں ہے علمدار کی خوشبو، اس پر کچھ شعر حاضر کیے جا رہے ہیں. خصوصاً سامعین کرام جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں اور حضرات سے توجہ کے طالب ہیں ہم لوگ. یا حسین امام حسین رہی دنیا کی نظر گئے وہ بلا پر، ٹھہری رہی دنیا کی نظر گئے وہ بلا پر، علی جو زمانے میں عزادار کی خوشبو حاضر حضرات جہاں جہاں میں خاص توجہ کی تعلیم. بیمار میں ہے شاہ کے انکار کی خوشبو، خاص توجہ. ماتم پہ لگے جس گھڑی بدعت کے فتاوے، ماتم پہ لگے جس گھڑی بدعت کے فتاوے، ماتم پہ لگے جس گھڑی بدعت کے فتاوے، ثانی والا فرمایا آنے لگی قاتل کے طرف دار کی خوشبو، بیمار میں ہے شاہ کے انکار کی خوشبو، بیمار میں ہے شاہ کے انکار کی خوشبو. کس نے یہ مسلمانوں میں پھیلائی ہے نفرت،
इजाजत मुराद रात जहां जहां किसने ये मुसलमानों में फैलाई है नफरत, मिस्र इस्लामी इस्लाम ने बांटे है सदा प्यार की खुशबू, बीमार में है ये शेर हजरात जहां जहां खास तवज्जो का तालीम जाहिद भाई खास तवज्जो का शेर सुन रहा है। बातिल जो करेगा कभी बैअत का तकाज़ा, सुने शेर जहां जहां बातिल जो करेगा कभी बैअत का तकाज़ा, दूसरा मिसरा हजरात ढूंढेगी सदा शाह के इनकार की खुशबू, बीमार में है शाह के इनकार की खुशबू, बीमार में है शाह के इनकार की खुशबू, जिन लोगों को है मातमे शाबिर से नफरत, काफिये पर तवज्जो हजरात जहां जहां मुमकिन है। जिन लोगों को है मातमे शाबिर से नफरत, महसूस उन्हें होगी तो बस नार की खुशबू, बीमार में है शाह के इनकार की खुशबू, ये भी शेर हजरात बीमार में है शाह के इनकार की खुशबू, अब तक है जो इस्लाम के गुलशन पे जवानी, अब तक है जो इस्लाम के गुलशन पे जवानी, अब तक है जो इस्लाम के गुलशन पे जवानी, अब तक है जो इस्लाम के गुलशन पे जवानी, इसमें भी है शाबिर के घर बार की खुशबू, में है शाह के घर की खुशबू। एक मैसेज मिला था पैगाम खास करो भाई कभी भाई का मुखालिफ न रहेगा, भाई कभी भाई का मुखालिफ न रहेगा, भाई
اچھا سن رہا ہوتا ہے، خاص توجہ. بھائی کبھی بھائی کا مخالف نہ رہے گا، بھائی کبھی بھائی کا مخالف نہ رہے گا. مل جائے جو عباس کے کردار کی خوشبو، مصرع تزمین رضا فرمائے حضرات. بیمار میں ہے شاہ کے انکار کی خوشبو. جب آؤ گے سائے میں علم کے تو ملے گی، جب آؤ گے سائے میں علم کے تو ملے گی، جب آؤ گے سائے میں علم کے تو ملے گی. پرچم کی ہوا میں ہے علمدار کی خوشبو، بیمار میں ہے شاہ کے یہ بھی شعر حضرات خاص توجہ. یہاں جامع مومنین ہے، عقیدت بھرا شعر پیش کر رہا ہوں. زاہد بھائی خاص توجہ. میں تازیہ شبیر کا لایا جو مقام میں، میں تازیہ شبیر کا لایا جو مقام میں. بڑھنے لگی گھر کے در و دیوار کی خوشبو، شکریہ نوازش. جزاک اللہ. بیمار میں ہے شاہ کے میں تازیہ شبیر کا لایا جو مقام میں، تازیہ شبیر کا لایا جو مقام میں، تازیہ شبیر کا لایا جو مقام میں. بڑھنے لگی گھر کے در و دیوار کی خوشبو، یہ شعر حضرات خاص جہاں جامع مومنین ہے. زاہد بھائی کافی توجہ خاص توجہ. لگتا ہے حسین آ گئے اس بزم عزا میں،
शहनाज अरबईन के मौके पर कितना बड़ा मजमा करबला में था। ठहरी रही दुनिया की नजर करे वो बला के मातम पर होता है। मुलाजा फरमाया होगी खिदमत में नवा हासिल कर रहा हूँ या हुसैन।
तामिल हुक्म कलाम हाजिर है। मेहमान बुलाया पानी न पिलाया, एक कुफरी और शब्बीर से क्यों मुंह को गिराया। मेहमान बुलाया पानी न पिलाया, जहाँ जामा मरीद है तामिल हो हाजिर है। मेहमान बुलाया पानी न पिलाया, एक कुफरी और शब्बीर से क्यों मुंह को फिराया। मेहमान बुलाया पानी न पिलाया, एक कुफरी और शब्बीर से क्यों मुंह को फिराया। खत भेज के तुमने तो बुलाया है वतन से, तुमने तो बुलाया है वतन से। खत भेज के तुमने तो बुलाया है वतन से, से सरहद में तुम्हारी नहीं आया। तवज्जो होता है, जहां तक आवाज पहुंच रही खास तौर पर हुसैन की ज़बान हाजिर है। मेहमान को किस उल्फत से है सब खाना खिलाते, किस उल्फत से है सब खाना खिलाते। मेहमान को किस उल्फत से है सब खाना खिलाते। हमको तो यहाँ पानी मयसर नहीं आया। मुतवज्जह रहेगा, कहाँ जामा खास तवज्जो के तालिब तामिल हुक्म में हाजिर है। मंजूर नहीं है, मैं जिंदा रहूं ये तुम्हें मंजूर नहीं है। मैं जिंदा रहूं ये तुम्हें मंजूर नहीं है। मैं जिंदा रहूं ये तुम्हें मंजूर नहीं है मेरे लिए जहर में खंजर को बुझाया। मेहमान बुलाया पानी न पिलाया, ऐ कोफी और शब्बीर से क्यों मुंह को फिराया। तुम में से कोई दोस्त नहीं आले नबी का, कोई दोस्त नहीं आले नबी का। में से कोई दोस्त नहीं आले नबी का। देखा जिसे यहाँ खून का प्यासा नजर आया। ये शेर हज़रात खास है जहाँ जहाँ में माश्क के भरने से न कम होएगा दरिया।
بھرنے سے نہ کم ہوئے گا دریا ایک مشق کے بھرنے سے نہ کم ہوئے گا دریا باجوں کا میرے پیاس دم ہونٹوں پہ آیا مہمان بلایا پانی نہ پلایا اے کوفی و شبیر سے کیوں منہ کو پھرایا پچھتاؤ گے ناحق جو ہمیں قتل کرو گے 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 اچھا نہیں گر قبر میں زہرا کو رلایا بلایا پانی نہ پلایا اے کوفی و شبیر سے کیوں منہ کو پھرایا مگر میں مومنین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ برائے کرم انجمن زینت الاضحیٰ کے کچھ مومنین سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہاں تک تشریف لے آئیں. کچھ نوجوان بچے تشریف رکھتے ہیں, یہ اچھی بات ہے. اسی طریقے سے آپ حضرات سنتے رہیں رات پر کہ ضرورت پہ چلے جایا کریں, پھر آ جایا کریں. آئیے ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں. صاحب سیسی صاحب کا ایک مطلع کیا قیمتی تھا کہ ابھی آپ حضرات سماعت فرمائے تھے کہ عباس کی خوشبو
रहवार की खुशबू, तलवा की खुशबू, ये मैं कुछ ना हो के भी चलता हूँ सर उठाए हुए, मैं कुछ ना हो के भी चलता हूँ सर उठाए हुए। अंजुमन अब्बासिया सुरौरी की बिल्कुल ने मुझे एक शेर, इसका बड़ा कीमती शेर पढ़ना है कि मैं कुछ ना हो के भी चलता हूँ सर उठाए हुए, गमे हुसैन है इज्जत मेरी बचाए हुए। मैं कुछ ना हो के मिसरा निकल गया मेरे दोस्तों, अगर मैंने वहां तक पहुंचाने की कोशिश की थी जहां तक पहुंचना चाह रहे हैं कि मैं कुछ ना हो के भी चलता हूं सर उठाए हुए, हमें हुसैन है इज्जत मेरी बचाए हुए। सितम के शहर में जाता है कैसे का जुलूस, ये रास्ते हमें ज़ैनब के हैं सिखाए हुए। सितम के शहर में जाता है कैसे गम का जुलूस। एक शेर मुझे पढ़ना है, और आलम भाई जिसका कलाम ये जुम्मन पढ़ती है वो आलम भाई मेरे दोस्त भी हैं और उनको मैं बहुत पसंदीदा हूँ, और मगर और हसन साहब, हसन मीरपुरी साहब का कलाम उनका भी पढ़ती है, मगर आलम भाई को मैं इस अंजुमन के एक मेंबर भी हैं, उनको एक शेर मैं खास तौर से एक शेर सुनाना चाह रहा हूँ आखिरी का, है ना, कि मैं कुछ ना हो के भी चलता हूँ उठाए हुए, गमे हुसैन है इज्जत मेरी बचाए हुए। कि सितम के शहर में जाता है कैसे गम का जुलूस, ये रास्ते हमें ज़ैनब के हैं सिखाए हुए। सितम के शहर में जाता है कैसे गम का जुलूस, मुकम्मल सलाम का शेर पढ़ रहा हूँ। सितम के शहर में जाता है कैसे गम का जुलूस, ये रास्ते हमें ज़ैनब के हैं सिखाए हुए। यजीद इसलिए आप इससे खौफ खाता था कि एक तो शेर है ऊपर से चोट खाए हुए। यजीद इसलिए आप इससे खौफ खाता था, यजीद इसलिए आप इससे खौफ खाता था। मुकम्मल सलाम का शेर है ना, इस पे वाह भी कर सकते हैं और आह भी कर सकते हैं। मुकम्मल सलाम का शेर है, एक आखिरी शेर कि मैं कुछ ना हो के भी चलता हूँ सर उठाए हुए, गमे हुसैन है इज्जत मेरी बचाए हुए। सितम के शहर में जाता है कैसे गम का जुलूस, ये रास्ते हमें ज़ैनब के हैं सिखाए हुए। यजीद इसलिए आप इससे खौफ खाता था कि एक तो शेर है ऊपर से चोट खाए हुए। इसी शेर के लिए मैंने पूरे शेर पढ़ लिए। यजीद इसलिए आप इससे खौफ खाता था कि एक तो शेर है ऊपर से चोट खाए हुए, ऊपर से चोट खाए हुए, कि एक तो शेर है ऊपर से चोट खाए हुए। तो नए शबाब की अंगड़ाई ले रहे हैं अभी, नए शबाब की अंगड़ाई ले रहे हैं हबीब। खड़ी है सामने बैत कमर झुकाए, समझाना चाह रहा हूं जो हमारे नौजवानों के दिलों में जहर घोला जा रहा है कि ये वो शेर हैं कि जिन पे वाह कर सकते हो और आह भी कर सकते हो। कासिम जरवली का एक शेर सुन लीजिए आलम भाई, इसमें वाह भी कर सकते हैं आह भी। खून, ये मुकम्मल सलाम का शेर है। शोरा सलाम कहते हैं और सलाम ही पढ़ा जाना चाहिए और नौमा तस्लीम पढ़ा जाना चाहिए, इसके हम कायल में है ना। ये है सलाम। खून वक्त असर कुछ इतना बहा कुरान से, सुनिए ये है सलाम। खून वक्त असर कुछ इतना बहा कुरान से, आयतें बाहर निकल कर आ गई जुज़दान से। खून वक्त असर कुछ इतना बहा कुरान से। इस शेरों पे मातम भी कर सकते हैं और गिरिया भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। यह है सलाम। तो जो हज़रात जो एतराज करते हैं उनको सबसे पहले सलाम और कसीदे में फर्क जानना चाहिए। आप हज़रात समाप्त फरमाएं। अंजुमन अब्बास से शुरू होगी।
जन्नत तो हुर के जैसा समझदार ले गया जन्नत उतर के आ गई मजलिस के फर्श पर उतर के आ गई मजलिस के फर्श पर जन्नत उतर के आ गई मजलिस के फर्श पर फर्श अज़ा बिछा के अज़ादार ले गया ये भी मिसाल देखे कि बता साहिल के पहरेदार खड़े देखते रहे साहिल के पहरेदार खड़े देखते रहे दरिया उठा के शहर का अलमदार ले गया शिमरेली के कातिल पे मुफ्ती न रोका भी शिमरेली के कातिल पे मुफ्ती न रोका भी मुख्तार का शिकार था मुख्तार ले गया दौलत न काम आ सकी घर में यजीद के दौलत न काम आ सकी घर में यजीद के बुग़्ज़-ए हुसैन खींच के फिन्नार ले गया सलाम पेश करता हूँ असगर के तबस्सुम में है तलवार के तेवर मिसरा और खास असगर के तबस्सुम में है तलवार के तेवर जहाँ जहाँ हजरात है मतला बतौर खास कलाम मौलाना हसन मेहदी वैद मेहपुरी का है आपके खिदमत में पेश करता है समापन हैदा
بطور خاص جان سماعت فرمائیں. مطلب بطور خاص سماعت فرمائیے. رضوی بھائی مطلب دیکھے گا. بطور خاص جہاں حضرات سنیں. دربار میں کہتے تھے بیمار کے دیور. ثانی مصرع سنیں گے. توجہ. شیر سنیے گا. توجہ. گھبرات کے بیعت کے طرف دار پکارے. کیا پکارے ہیں سر فرمائیے. گھبرا کے یہ بیعت کے طلبگار پکارے. ثانی مصرع سنیں گے. ثانی مصرع بطور خاص. شیر سنیے دربار الٹ دیتے ہیں خطبہ کی دھمک سے. دیکھیں گے. دربار الٹ دیتے ہیں خطبہ کی دھمک سے. ثانی مصرع میں توجہ. شیر سنیے گا. جہاں سنیں. حشر ستم قید ندامت میں رہے گا.
خاص توجہ تاحشر ستم قید ندامت میں رہے گا. ثانی مصرع سنیے گا توجہ. شیر سماعت دیکھیں گے تیروں نے کمانوں میں ہی دم توڑ دیا ہے. بطور خاتم میں سنیں گے شیر بطور خاص دیکھیے گا. ہم ظلم کو اب چین سے جینے نہیں دیں گے. دنیا کا بطور خاص توجہ. شیر سنیے گا ثانی مصرع بطور دربار میں کہتے ہیں یہ مختار کے تیور. شکریہ یہ بھی شیر سنیے گا توجہ. ایوان ستم روندیں گے ماتم کی صدا سے. سنیے گا. ایوان ستم روندیں گے ماتم کی صدا سے. ثانی مصرع سنیں گے. ثانی مصرع بطور خاص دیکھیں. آج گئی شہ کے عزادار کے تیور. آخری سے بطور خاص دیکھیں. آباد ہے شبیر ان کا گلشن. بطور خاص سنیں گے بطور خاص.
ثانی مصرع سنیں گے بطور خاص. مکہ سنیں گے بطور خاص جہاں جہاں جاتے ہیں. مکہ بطور خاص جہاں جہاں جاتے ہیں. ہم موت کو بھی داست میں دفنا کے رہیں گے. شانی بھی سنیے گا بطور خاص جہاں ہیں. ہم موت کو بھی داست میں دفنا کے رہیں گے. شانی مصرع سنیں گے توجہ. کہتے ہیں حسن شاہ کے انصار کے تیور. ہم موت کو بھی داست میں دفنا کے رہیں گے. ہم موت کو بھی داست میں دفنا کے رہیں گے. شانی مصرع کہتے ہیں حسن شاہ کے انصار کے تیور. مظلوم حسینی چھتانا. 8واں نمبر ہے
निसार हुसैनी अली नगर, 10वां नंबर है सज्जादिया करीपुर, 11वां नंबर है सज्जादिया उसरा, 12वां नंबर है अकबरिया भाई, 13वां नंबर है अंजुमन असगरिया गोलाबारी, 14वां नंबर है जाफरिया हयात नगर। ये अंजुमन हयात अली इसी तरह से खिराज अकीदत पेश फरमाएंगी, जिनमें हमारी अभी एक अंजुमन बैरूनी नवाखानी और सिनाजनी कर चुकी है, अंजुमन जाफरिया लोहपुर अकबरपुर। अभी हमारी 3 अंजुमन है बैरूनी, अंजुमन जाफरिया नकपुर जलालपुर, अंजुमन हैरी जगदीशपुर, अंजुमन सिपाही हुसैनी धनौली सादात। ये 3 अंजुमन अभी हैं जो बारगाह मौला में खिराज अकीदत पेश करेंगी। इनको किसी भी मकाम पर पढ़ा जा सकता है। अंजुमन हुसैनिया मुनकर खिराज अकीदत पेश करने जा रही है। उसके बाद अंजुमन रिजविया हसनपुर नवाखानी और सिनाजनी करेगी। आइए हज़रात, सलाम करता हूँ मैं उन फलक नशीनों को, सलाम करता हूँ मैं उन फलक नशीनों को, बसाने आए जो उजड़ी हुई जमीनों को। सलाम करता हूँ मैं उन फलक नशीनों को, सलाम करता हूँ मैं उन फलक नशीनों को, बसाने आए डूबी हुई जमीनों को। हर एक मकाम का होगा हुसैन का मातम, हम आसमां से मिला देंगे इन जमीनों को। हर एक मकाम पे होगा हुसैन का मातम, हम आसमां से मिला देंगे इन जमीनों को। तो अभी से मश्क में पानी सिमट के आने लगा, चढ़ा न पाए थे अब्बास आस्तीनों को। अभी से मश्क में पानी सिमट के आने लगा, चढ़ा न पाए थे अब्बास आस्तीनों को। और अंजुमन सिद्दुल अज़ा की जानिब से एक और ऐलान हुआ है, वो ऐलान भी समाप्त करवा लें कि जो मकामी अंजुमन हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि वो एक सदा के 2-3 शेर और एक नामा या एक सलाम, कलाम एक ही पढ़ेंगी, एक सदा के 2-3 शेर, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका है। सुबह में बात का ताबूत में उठना है और तमाम अंजुमनों को पढ़ेंगे। और दूसरा ऐलान ये है कि जो ज़ुलजनाह शबीह सवारी हुसैन जो हदिये में रखी गई है अंजुमनों के लिए, वो आखिरी वक्त में जब दफन ताबूत इमाम हुसैन का मंजर होगा, उसी वक्त कुरानदाजी से वो किसी एक अंजुमन को हदिया किया जाएगा कुरानदाजी से। मगर उसकी एक शर्त यह है कि जो अंजुमनें अपने दस्ते के साथ वहाँ मौजूद होंगी और कुरानदाजी का नाम निकला और उनको फौरन ही एक नामा पढ़ना पड़ेगा। अगर अपने दस्ते के साथ साहिब के साथ हैं तो उनको दिया जाएगा, और नहीं तो वो हदिया पर्ची दूसरी निकाली जाएगी, दूसरी किसी अमर को जिसका दस्ता और मातमी और साहिब मौजूद होंगे, उसी को वो हदिया दिया जाएगा कुरानदाजी से। आइए अंजुमन हुसैनिया मुंगर जो खिराज अकीदत पेश करने जा रही है। छाया है बाबा, दुख पाया है बाबा, गम छाया है बाबा, गम छाया है बाबा, दुख पाया है बाबा, गम छाया है बाबा, साजाद गरीब गुरबा आया है बाबा, गम छाया है बाबा, में कड़ी धूप है और रातों
कोई साया है बाबा चिल्लाए बहुत हाय पदर कह के सगीना चिल्लाए बहुत हाय पदर कह के सगीना जब नन्हा गला उसका भी बंधवाया है बाबा देख कर लाश सकीना को ये आबिद ने कहा हो गया शाम का जिंदान मदीना तेरा देख कर लाश देख कर लाश सकीना को ये आबिद ने कहा हो गया शाम का जिंदान मदीना तेरा देख कर समझ में कर दिया आदम ने दुश्वार ये जीना तेरा हो गया शाम का जिंदान मदीना तेरा देख कर लाश समझ बलियाँ छीन गई और तमाचे भी लगे तेरी चादर छीनी तुझको तो दुर्वे भी लगे तो ये है कि जला या गया कुर्ता तेरा तो ये हो गया शाम का जिंदान मदीना तेरा देख कर समझ कितने अरमानों से सुगुरा ने किया था रुखसार हाय अब देख न पाएगी वो तेरी सूरत उसकी नजरों में ही रह जाएगा चेहरा तेरा उसकी नजरों में ही हो गया शाम का जिंदान मदीना तेरा
تشنگی خوب تھی شکوا نہ کیا بہنا میری پسلیاں ٹوٹ گئی پیاس سے بہنا تیری نرم ہی سے میں دفناؤں گا لاشا تیرا چاہنے والے اگر پوچھیں گے یہ بات کبھی یہ بتاؤ کہ کہاں رہ گئی نانی بچی کیا بتائے گا وطن والوں سے بھیا تیرا کیا تیرا لاشا بھی سجائے گا یہ بھیا تیرا تیری مرکت بھی بنائے گا یہ بھیا تیرا اپنے ہاتھوں سے ہی دفنائے گا لاشا تیرا اپنے ہاتھوں ہو گیا شام کا زندان مدینہ تیرا دیکھ تیرا غم فاروق کو گرتا سے حاضی آج بھی ہے منتظر شام کا گرتا سے حاضی آج بھی ہے اس کی خواہش ہے کہ یہ دیکھ لے روزہ تیرا اس کی خواہش ہو گیا شام کا زندان مدینہ تیرا دیکھ کر یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا
عباس یا عباس یا عباس یا عباس حیدر کی تمنا ہے عباس حیدر کی تمنا ہے زہرا کا یہ بیٹا ہے حیدر کی تمنا ہے زہرا کا یہ بیٹا ہے اور زینب کلثوم کے غمخوار ہے عباس یا عباس یا عباس ہاتھوں میں لیے کوزے ہاتھوں میں لیے کوزے روتے ہیں سبھی بچے ہاتھوں میں لیے کوزے روتے ہیں سبھی بچے سب پیاس کی شدت سے بیزار ہیں عباس یا عباس یا عباس ہے اتنی دعا مولا ہے اتنی دعا مولا محشر میں چلے آنا ہے اتنی دعا مولا محشر میں چلے آنا ہم سب تیری بخشش کے طلبگار ہیں عباس یا عباس عباس نوحائے پڑھو میسام نوحائے پڑھو میسام اور وات رہے پرنام نوحائے پڑھو میسام اور وات رہے پرنام بازو کے نہ ہوتے بھی علمدار ہیں عباس یا عباس انجمن حسینیہ مونگر جو بار کرے مخدوم رہے کا یہ پیش کرے اب اس نے جناب کے بعد گزارش ہے انجمن حسینیہ حسن کیونکہ میں قرآن سے لکھائے کرم تشریف میں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں رضا کے جتنے قرآن ہیں اگر کسی کام میں مصروف نہیں ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائے کرم بارگاہ امام حسین میں تشریف لے آئیں میں ایک مطلع اور دو شعر پڑھتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں انجمن کا کہ پیاسوں کی نگاہوں سے جو ٹکرا گیا پانی پیاسوں کی نگاہوں سے جو ٹکرا گیا پانی دریا سے دھواں کر کے اڑایا گیا پانی پیاسوں کی نگاہوں سے جو ٹکرا گیا پانی پیاسوں کی نگاہوں سے جو ٹکرا گیا پانی دریا سے دھواں کر کے اڑایا گیا پانی اے حر تیرے مستقبل احساس کی خاطر اے حر تیرے مستقبل احساس کی خاطر ایک لشکر آسی کو کھلایا گیا پانی اے حر تیرے مستقبل احساس کی خاطر اے حر تیرے مستقبل احساس کی خاطر
ایک لشکر آسی کو پلایا گیا پانی، ایک لشکر آسی کو پلایا گیا پانی، تو کھیتوں پر برسنے لگے جب قحط کے شعلے، کھیتوں پر برسنے لگے. قحط کہتے ہیں، میں اپنے بچوں کو بتا دوں، قحط کہتے ہیں سوکھے، سوکھا کال جب پڑ جاتا پانی نہیں برستا ہے نا. تو پوری دنیا اپنے دیوی دیوتاؤں کو جو منا کے تھک جاتی ہے، تب آتی ہے در امام حسین پر کہ بھائی اب اپنا علم اٹھائیے، اب ہمارے دیوی دیوتا پیاسوں کی نگاہوں سے جو تو قحط کہتے سوکھے کو، کہ پیاسوں کی نگاہوں سے جو ٹکرا گیا پانی، دریا سے دھواں کر کے اڑایا گیا پانی. اے حر تیرے مستقبل احساس کی خاطر ایک لشکر آسی کو پلایا گیا پانی، تو کھیتوں پر برسنے لگے جب قحط کے شعلے، غازی کا علمان کے برسا گیا پانی. برسنے لگے ایک شیر اور بلال قادری صاحب تک کھیتوں پر آخری شیر، کھیتوں پر برسنے لگے جو قحط کے شعلے. شاعر نے دیکھیے واقعہ ایسا واقعہ ہے اور ذکر ہے کہ ایک ہی مفہوم کو لاکھوں مرتبہ باندھا گیا ہے، ایک مفہوم کو لاکھوں مرتبہ. مگر کربلا کا معجزہ یہ ہے کہ جتنی مرتبہ شاعر اس مفہوم کو باندھتا ہے کچھ نہ کچھ الگ ہو جاتا ہے. مولا عباس نے جو خط کیا تھا، خط تو ایک ہی کھینچا نا، مگر مفہوم میں کم سے کم ابھی تک کے 4-5 لاکھ شعر ہو چکے ہیں خط جری پر. مگر جب بھی شعر آ جاتا ہے تو مولا ایسا عطا کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ الگ ہوتا ہے. یہ کمال صرف پروردگار میں ہے، اہل بیت میں بھی، اور پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں. اب کچھ لوگ میری بات نہیں سمجھیں. پروردگار کا کمال یہ ہے کہ اتنے سے چہرے میں، صرف 6 انچ کے چہرے میں پروردگار نے خربوں نہیں، ملین نہیں، بلکہ گنتی نہیں ہو سکتی اتنے لوگ پیدا کر دیے. صرف 6 انچ کا چہرہ ہے مگر کسی صورت کسی سے نہیں ملتی. یہ کمال پروردگار ہے. آواز کسی کی کسی سے نہیں ملتی. جب اہل بیت عطا کرنے پہ آتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ ایک مفہوم خط جری پورے کروڑوں مرتبہ کہا جائے تو کروڑوں مرتبہ ہر بار الگ ہوگا. ایک شعر آخری کہ پیاسوں کی نگاہوں سے جو ٹکرا گیا پانی، دریا سے دھواں کر کے اڑایا گیا پانی. اے خود تیرے مستقبل احساس کی خاطر ایک لشکر آسی کو پلایا گیا پانی. کھیتوں پر برسنے لگے جب قحط کے شعلے، غازی کا علمان کے برسا گیا پانی. تو ثابت بھی تو ہو جائے کہ چھینی ہے ترائی، ثابت بھی تو ہو جائے کہ چھینی ہے ترائی، اس واسطے چلو میں اٹھایا گیا پانی. ثابت بھی تو ہو جائے کہ چھینی ہے ترائی. اسی لیے شاعر کو امام نے اپنا ناصر کہا ہے، شاعر کو امام نے اپنا ناصر کہا ہے. شاعروں کی عزت کیا کریے. اگر آپ کے بستی میں کوئی شاعر ہے اس کی عزت کیا کریے، اس لیے کہ وہ مرتبہ رکھتے ہیں جو عام انسان نہیں رکھتا. اس لیے کہ جب مولا کا ظہور ہوگا تو شاعر، میں ناظم ہوں، میں نہیں ہوں شاعر، ہے نا، مولا کا غلام ہوں، شاعروں کا غلام ہوں. جب امام کا ظہور ہوگا اور مولا کی شان میں جب بزم سجے گی تو صرف اور صرف اس وقت تمام معصومین بیٹھے ہوں گے فرش پہ. شاعر کو یہ مرتبہ حاصل ہوگا کیونکہ پر پہ جا کے مولا کی معلومات ہے. اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں ہو سکتا ہے. شاعروں کی خدمت کے لیے، شاعروں کی سلامتی کے لیے ایک باوال بلندہ سلوات پڑھیں اور سماعت زہرا کی دعا لو، آؤ عزادارو زہرا کی دعا لو. عزادارو زہرا کی دعا لو، آؤ عزادارو زہرا کی دعا لو. دعا لو
بلا دیتی ہے آواز مسلسل ہاں گزرے گا میں شہر میں عزاداروں کا ہر پل یہ کرب و بلا دیتی ہے آواز مسلسل ہاں گزرے گا میں شہر میں عزاداروں کا ہر پل اب ماتم زنجیر میں تم خون میں نہا گئے آؤ عزاداروں زہرا کی دعا لو آؤ عزاداروں زہرا کی دعا لو آؤ عزاداروں زہرا کی دعا لو دعا لو دعا لو دعا لو آتی ہے یہی فاطمہ زہرا کی صدائے سرور کے عزاداروں پہ نائے بلائے آتی ہے یہی فاطمہ زہرا کی صدائے سرور کے عزاداروں پہ نائے بلائے اس نوح کی آواز میں آواز ملا کر آؤ عزاداروں زہرا کی دعا لو آؤ عزاداروں زہرا کی دعا لو آؤ عزاداروں زہرا کی دعا لو دعا لو دعا لو دعا لو عزاداروں زہرا کی دعا لو آؤ عزاداروں زہرا کی دعا لو آؤ عزادار کی خوشبو ملک لینے عزادار کی خوشبو اے مولا حسین آپ کے زوار کی خوشبو اے مولا آتے ہیں ملک لینے عزادار کی خوشبو اے مولا حسین آپ کے زوار کی خوشبو اے مولا حسین تابوت بہتر جو کہا کرتے ہیں بدعات تابوت بہتر جو کہا کرتے
یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے. آغاز کیا جس نے تھا تابوت بہادر، آتی ہے مجھے سے عزادار کی خوشبو. یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے. ہے دل کو یقین آئے یہاں ہوں گے نصیرو. بطور خاص سماعت فرمائیے. ہے دل کو یقین آئے یہاں ہوں گے نصیرو. لینے کے لیے خود کے سردار کی خوشبو. جو باغ فدق لوٹنے والوں سے ملے ہیں، جو باغ فدق لوٹنے والوں سے ملے ہیں، وہاں سکتے نہیں ہے مد مختار کی خوشبو. اس واسطے ہم چوم لیا کرتے ہیں دلدل. اس واسطے ہم چوم لیا کرتے ہیں دلدل. آتی ہے ہمیشہ کے رہے
ملک میں دیکھو برس بعد بھی ہر ملک میں دیکھو برس بعد بھی ہر ملک میں دیکھو پرچم کے ہوا میں ہے علم دار کی خوشبو غربت میں میری کہنے لگے آج فرشتے غربت میں میری کہنے لگے آج فرشتے لینی ہے مجھے شہر کے عزادار کی خوشبو غربت میں میری کہنے لگے آ کے فرشتے لینی ہے مجھے شہر کے عزادار کی خوشبو آغاز کیا جس نے تھا تابوت بہاتے آغاز کیا جس نے تھا تابوت بہاتے آتی ہے مجھے سے عزادار کی خوشبو اے دل کو یقین آئے یہاں ہوں گے نصیر اے دل کو یقین آئے یہاں ہوں گے نصیر
خوشبو اس واسطے ہم چوم لیا کرتے ہیں دلدل اس واسطے ہم چوم لیا کرتے ہیں دلدل آتی ہے ہمیشہ اگر ہے وار کی خوشبو مولا سلامت رکھے جناب عبداللہ پوری صاحب تو اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اسی طریقے سے اس کا قلم مولا کی مانگاہ ہے رحمت ہمارے ہے اور محبت سے دائشی سنائے گزارش ہے جعفریہ حکیم اکبر جلال جزاک اللہ بہترین انداز بہترین اشعار درست عقیدے کے ساتھ خراج عقیدت پیش کر رہے تھے یہ نوجوان میں گزارش کر رہا ہوں چاہے خانے میں جا کے نوٹ چاہے نوٹ فرما لیں آئیے حضرات انجمن جعفریہ کریم نرپور جلال پور اگر یہاں موجود ہو تو میں گزارش کروں گا دیکھیے انجمن جعفریہ سے پہلے جتنی دیر وہ آنے میں لگے گا کچھ نوجوان ہیں بہت چپ چاپ ایک اعلان سماعت فرما لیں کچھ نوجوان ہیں جو دیواں شریف سے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سنی ہیں کہ شیعہ ہیں میں اتنا کہتا ہوں کہ مولا کے عزادار ہیں وہ دیواں شریف سے کسی کام سے ادھر سے گزر رہے تھے انہوں نے علم دیکھا پتھر پنجوں کا یہاں کی سجاوٹ دیکھی یہ جو علم لگے ہوئے ہیں جھنڈے علم بنا یہ دیکھا تو یہ بچے یہاں رک گئے اور یہ دیواں شریف کے ہیں خانقاہی بچے ہیں اور یہاں پہ رک گئے بہت دیر کے بعد انہوں نے ہمت کی کہ مہدی بارگاہ امام حسین میں بھی حاضری لگا لوں تو میں نے کہا کہ تمہارا ہاتھ بھی مانتا ہے کہ حاضری لگائیے مگر یہ بچے اپنے آپ یہ ہوتا ہے شہزادی کونین جس کی قسمت میں لکھ دے جتنی دیر کی پوری دنیا کی طاقت مل کے اس کو کاٹ نہیں سکتی یہ دیواں شریف سے چلتے ہوئے امہٹ تک آئے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسی اعتراف میں رہ کے یہاں آ کے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ شب بیداری میں آئے ہوں گے مگر اور ہر مجلسوں میں یہی نہیں ہر مجلسوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں تو چلتے تو گھر سے یہ کہہ کے ہیں کہ مجلس میں جا رہا ہوں شب بیداری میں جا رہا ہوں محفل میں جا رہا ہوں مگر ان کے خون میں جو وہ حرام غذا دوڑتی ہے وہ فرش پہ آنے لائق نہیں رہتی اور وہ فرش اعلیٰ پہ آ نہیں سکتے دیکھیے مولا کا منبر ملا ہے تو چاہے زبان کٹے اور چاہے گلا اور بات حق کہوں گا چاہے کوئی بلائے یا نہ بلائے ہے نا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو آئے تو ہوں گے مگر دوسروں کے ایک دوسرے کی غیبت کی ہوگی باہر کھڑے ہو گئے پروگرام خلاف ہو گیا سب محفل ہوگا سب شب بیداری ہوگا بہت سے لوگ اسی لیے پیدا ہی ہوئے کہ وہ آئیں گے صرف دیکھے ہو کہیں گے یہ کمی رہ گئی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا
یہ دیکھو کہ چلے جائیں ان سے آزاداری سے کوئی مطلب نہیں، مگر جس پر شہداء کونین مہربان ہو جائیں وہ پوری دنیا کے کسی بھی کونے سے آ سکتا ہے. جیسے یہاں کے بھائی انجمن حسینی فارسی، یہ سنت جماعت کی انجمن نیائی کچھ بچے یہاں سے شرکت کر جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھ کے علم بہتر بنجوں کا یہ سجاوٹ دیکھی روپے یہ خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد انجمن جعفریہ قدیم نقل النوخانی اسی نظر کرے گی. یہ ایک کلام پیش کریں گے مگر آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کھڑے ہو کے سن لیں ان کو. میں سب سے پہلے تو ایک مولا کی بارگاہ میں نعرہ حیدری سے شروعات کر رہا ہوں کہ مولا میرا ہے بس علی 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 کہ مولا میرا ہے بس علی 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 مولا میرا ہے بس علی جس کا لقب ہے خیبری. مولا میرا ہے بس علی جس کا لقب ہے خیبری. نعرہ لگاؤ حیدری نعرہ لگاؤ حیدری. ایک بابا علمدار بار بار میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار. گھر میں علی جو کرتے تھے پرچم کی گفتگو. گھر میں علی جو کرتے تھے پرچم کی گفتگو. گھر میں علی جو کرتے تھے پرچم کی گفتگو. گھر میں علی جو کرتے تھے پرچم کی گفتگو. شانوں کو دیکھتا ہے وفادار بار بار. کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار. میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار. میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار. لبیک جس نے عالم ارواح میں کہا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک جس نے عالم ارواح میں کہا. آتا ہے کربلا میں وہ سوار.
علمدار بار بار کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار. سب کہتے ہیں کہ عراق میں نہ جانا چاہیے وہاں دھماکے ہوتے ہیں وہاں میں ان کے لیے بات کہتا ہوں شام و عراق میں دھماکے بہت مگر شام و عراق میں دھماکے بہت مگر شام و عراق میں ہو دھماکے بہت مگر جاتے رہیں گے شہ کے آزاد جاتے رہیں گے شہ کے آزادار بار بار کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار. پڑھا اب یہ مصرع آپ کو تک پہنچا رہا ہوں کتنی بلندیوں پہ ہے عباس کے علم کتنی بلندیوں پہ ہے عباس کے علم کہتے ہیں مسجدوں کے یہ مینار ذکر علمدار بار بار میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار. کتنی بلندیوں پہ ہے عباس کے علم عباس کے علم عباس کے علم عباس کے علم کتنی بلندیوں پہ ہے عباس کے علم عباس کے علم کہتے ہیں مسجدوں کے یہ مینار بادو میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار. میسم نے خود پہنائے میسم نے خود پہنائے مجھے ہار بار بار میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار. اسے میرے لیے نہیں مان پر تک سمجھ کے رکھیے گا بس دے رہا ہوں وہ بس کربلا ہے 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 وہ بس کربلا ہے. عرش جس میں سارا سمایا ہوا ہے وہ
بس کربلا ہے وہ بس کربلا ہے وہ بس کربلا شریعت کا سجدہ بقا مانگتا ہے کہ کعبہ جہاں سے شفا مانگتا ہے شریعت کا سجدہ بقا مانگتا ہے کہ کعبہ جہاں سے شفا مانگتا ہے جہاں پر خدا بھی دکھایا گیا ہے وہ بس کربلا ہے وہ بس کربلا ہے وہ بس کربلا ہے وہ بس کربلا ہے وہ بس جنت جہاں فاطمہ بانٹتی ہے جنت جہاں فاطمہ بانٹتی ہے جہاں موت بھی دیکھیے کانپتی ہے جہاں موت بھی دیکھیے کانپتی ہے جہاں ہر یزیدی مٹایا گیا وہ بس کربلا ہے وہ بس کربلا ہے وہ بس کربلا کہتے ہیں مجھ سے مسجدوں کی مینارے کہ بہت اونچا ہے یہ سب مولا عباس کا علم اٹھانے والے ہیں اور پورے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں فہیم معزز صاحب اور ان کے سلامہ پوری دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ نکلے جو لے کے پرچم عباس کو رضا نکلے جو لے کے پرچم عباس کو رضا جو بچے بد نصب تھے وہ رستے سے ہٹ گئے کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائی جو نکلے جو لے کے پرچم عباس کو رضا جو بچے بد نصب تھے وہ رستے سے ہٹ گئے جن کے نکاح ٹوٹے وہ تکتے رہے مگر سارے حلال زادے علم سے لپٹ سارے علم زادے سارے حلال زادے علم سے لپٹ گئے ایک شاعر اور ہے فہیم معزز صاحب وہ کچھ شعر پڑھیں گے اس کے بعد میں انجمن جعفری خطیب جلال پور خان حسین السلام علیکم السلام علیکم بچپن میں جو بنتے ہیں فقیر در شبیر بچپن میں جو بنتے ہیں فقیر در شبیر ہم نے ان ہاتھوں میں کبھی کاسا نہیں دیکھا ہم نے ان ہاتھوں میں کبھی کاسا نہیں دیکھا اور حق نبھانا میرے حسین حق نبھانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا حق نبھانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے یہ زمانہ میرے حسین کا ہے یہ زمانہ میرے حسین کا ہے جب سے گھر میں میرے سجے ہے عالم گھر میں میرے سجے ارے جب سے گھر میں میرے سجے علم ارے آنا جانا میرے حسین کا ہے جس جگہ بنائے جاتے ہیں جس جگہ بنائے جاتے ہیں اور جس جگہ بنائے جاتے ہیں ارے کارخانہ میرے حسین کا ہے کارخانہ جو کعبہ
अरे घर पुराना मेरे हुसैन का है, घर पुराना मेरे हुसैन का है। तुम जिसे सुमा समझते हो, जिसे सुबह समझते हो, अरे शामियाना ये शामियाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना। अस्सलाम वालेकुम। हिंदू की शर्त है न मुसलमान की शर्त है, नाम हुसैन लेने इंसान की शर्त है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ शिया इमाम हुसैन का नाम ले सकते हैं, उनका जिक्र कर सकते हैं, बल्कि हर वो इंसान इमाम हुसैन को चाहता है, मानता है, अकीदत के वैसे पेश आता है कि जिसके दिल में एक इंसान बसता है, जिसके दिल में एक इंसान बसता है। आइए हजरत, पूरी तरीके से माहौल बना हुआ है। अंजुमन जाफरिया कदीम नकपुर जलालपुर जो बारगाह मजलूम में खिराज अकीदत पेश करने जा रही है, मोहताज तारुफ नहीं है, पूरी दुनिया में अंजुमन जाफरिया कदीम जलालपुर खिराज अकीदत पेश करने जा रही है। आप हजरात से मकमय उनके साहिब से गुजारिश है कि बराए करम अपने मातमी दस्ते को लेकर अज़ा खान तशरीफ ले आए। अंजुमन जाफरिया जलालपुर अभी शेर पढ़ रहे थे, घर पुराना हुसैन का है, और तुम जिसे आसमां समझते हो, ये शामियाना मेरे हुसैन का है, दाना दाना मेरे हुसैन का है। मगर एक मिसरा थोड़ा सा जब आप पढ़ा तो उसको बदल के पढ़ना मेरे भाई, कि दाना दाना मेरे हुसैन का है। आपने पढ़ा ये जमाना मेरे हुसैन का है, मगर आप जो मौलाई कहते हैं वो कहते हैं दाना दाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। दाना दाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। न कल भी यजीदियत का चराग चला, न आज यजीदियत का चराग चलेगा। जब तक ये इमाम बारगाहें खानकाह, जब तक इमाम बारगाहें मौजूद हैं, जब तक हिंदुस्तान में खानकाहें मौजूद हैं, जब तक कि न कल हुसैनियत का आलम झुका था, न आज हुसैनियत का आलम झुका है, न कल हुसैनियत का आलम झुकेगा। हुसैनियत कल भी जिंदाबाद थी, हुसैनियत आज भी जिंदाबाद है, हुसैनियत कल भी जिंदाबाद रहेगी। ये 72 पंजों का आलम जिसको देख कर आप रुके, उसके लिए 6 मिसरे पढ़ रहा हूँ जलालपुरी साहब के, कि खम हो गया बैत के तलबगार का परचम, खम हो गया बैत के तलबगार का परचम, लहराता रहा शाह के इनकार का परचम। खम हो गया बैत के तलबगार का परचम, खम हो गया बैत के तलबगार का परचम, लहराता रहा शाह के इनकार का परचम। ऊंचा ही रहा अजमत और किरदार का परचम, झुक सकता नहीं शह के अलमदार का परचम। इस परचम अब्बास में पंजा जो लगा है, इस पंजे ने बैत का गला घोट दिया। परचम अब्बास में पंजा जो लगा है, इस पंजे ने परचम अब्बास में पंजा। अंजुमन जाफरिया कदीम नकपुर जलालपुर। फरमाया अंजुमन जाफरिया कदीम नकपुर जलालपुर, जो अपने कलाम के जरिए से, अपने अशार के जरिए से, अपने नौहे के जरिए से पूरे हिंदुस्तान में जानी और बताई जाती है। तशरीफ ला रहे हैं उनके मेम्बरान, उनके साहिब-ए-आज़ इस्तकबाल करें।
देता है ये दावा बदल नहीं जमीन पर वो बला पर जो ज़लज़ला आए जमीन पर वो बला पर जो ज़लज़ला आए अबू तो राम का बेटा जमीन पर वो बला पर जो ज़लज़ला आए जमीन पर वो बला पर जो ज़लज़ला आए अबू तो राम का बेटा बदल नहीं सकता नबी की गोद में जलवा दिखा रहे हैं हुसैन नबी की गोद में जलवा दिखा रहे हैं हुसैन नबी की गोद में जलवा दिखा रहे हैं हुसैन वो बाहिले का ये नक्शा बदल नहीं सकता
पुल की जानिब से। उसके बाद में अंजुमन असगरिया ताज खान पुल, उनके विद्वान से गुजारिश है कि वो खाने में तशरीफ ले आए। और फौरनी बात अंजुमन कमर बनी हाशिम गोलाबारी अमार सुल्तानपुर।
है सनद माश्क सकीना इस बात की मोहकम है सनद माश्क सकीना इस बात की मोहकम है सनद माश्क सकीना आइए हजरात गुजारिश है अंजुमन असगरिया ताज
खानपुर इमरान से कि वो तशरीफ लाएं और उसके फौरन ही बाद अंजुमन कमर बनी हाशिम गोला वारी अमार ये नवाफनी उसकी नजरी करेगी। मैं फिर एक मरतबा गुजारिश कर रहा हूँ अपने अंजुमन बानी शक्लदारी वो बाकर खाबू अंजुमन ज़ीनतुल इमरान से कि देखिए शक्लदारी आपकी है, आपने मिसरा दिया है तो सुनना आपको है। और बैठे हुए हैं कुछ मेंबरान यहाँ बैठे हैं और मैं जो बाहर मेंबर बैठे हुए हैं अंजुमन ज़ीनतुल के उनसे भी गुजारिश है कि बराए करम अंदर तशरीफ ले आए। आइए गुजारिश है अंजुमन असगरिया ताज खानपुर उनके मेंबरान से भी तशरीफ ले आए। अंजुमन असगरिया ताज खानपुर तशरीफ नहीं रखती है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन कमर बनी हाशिम गोला वारी अमार उनके मेंबरान से वो तशरीफ लाएं और इनके बाद अंजुमन मजलूम हुसैनी छितौना ये खराज अकीदत पेश करेगी। अंजुमन कमर बनी हाशिम गोला वारी अमार सुल्तानपुर खराज अकीदत पेश करने जा रही है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ के मेंबरान से कि ये आपकी मेहमान अंजुमन है। सम्मान अब्बास में तेरी वफा याद रहेगी, अब्बास में तेरी वफा याद रहेगी, अब्बास में तेरी वफा याद रहेगी, तेरी वफा याद रहेगी, अब्बास में तेरी वफा याद रहेगी, अब्बास में तेरी वफा याद रहेगी, अब्बास में तेरी वफा याद रहेगी, परचम में बांधी मश्क सदा याद रहेगी, अब्बास में तेरी वफा याद रहेगी, मातम समाज फरमा परचम में बंधी मश्क सदा याद रहेगी, अब्बास में तेरी वफा याद रहेगी, परचम में बंधी मश्क सदा याद रहेगी, अब्बास में तेरी वफा याद रहेगी, दरिया पे किया कब्जा मगर लब रहे प्यासे, उल्फत का जब दर्स दिया करबो बला से, हम लोग जुड़े रहते हैं सरवर की अज़ा से, हम लोगों को हल मिन की सदा याद रहेगी, अब्बास में तेरी वफा याद रहेगी, अब्बास में तेरी वफा याद रहेगी, बचपन में जो सरवर के लिए लाया था पानी, उस चांद से चेहरे पे झलक आया
مطلع سماعت فرمائے حضرات، جہاں جہاں بھی حضرات ہے سماعت فرمائے. دوسرا مصرع سماعت فرمائے حضرات، جہاں جہاں بھی حضرات ہے سماعت فرمائے. خاص توجہ چاہوں گا حضرات اس مسئلے پہ. ثانی سماعت فرمائے حضرات. عباس کے خط کی ذرا تاثیر تو دیکھو. کی ذرا تاثیر تو دیکھو. دوسرا مصرع سماعت فرمایا تھا. دشمن کو نظر آتے ہیں جرار کے دیور. توجہ چاہوں گا ذات ہے کہ میں سے توجہ چاہوں گا. خاص توجہ چاہوں گا ذات. غازی نے نظر جانب دریا کو اٹھائی. خاص توجہ چاہوں گا ذات. غازی نے نظر جانب دریا جو اٹھائی. بے موت مارے جائے ستمگار کے تیور.
دربار میں سے دیکھ رہا لرزاں ہے شام کے دربار میں سب دیکھ کے لرزاں شام کے دربار میں سب دیکھ کے لرزاں آبِ تیرے زنجیر کی جھنکار کے تیور شہدی صبر سکینہ کے اثر سے خاص طور سے چاہوں گا صاحب باد شہدی صبر سکینہ کے اثر سے سب مل گئے مٹی میں جفاکار کے تیور فردوس نجف سے ہے روا کر وہ بلا کو بات سوچتا چاہوں گا صاحب فردوس نجف سے ہے روا کر وہ بلا کو جوار کے آنکھوں میں ہے دیدار کے تیور پہنچائے گا دوزخ میں ہر ایک دشمن شہر کو پہنچائے گا دوزخ میں ہر ایک دشمن شہر کو جائیں گے پہنچائیں گے دوزخ میں ہر ایک دشمن شہر کو پہنچائیں گے دوزخ میں ہر ایک دشمن شہر کو بتلاتے ہیں شبیر کے انصار کے تیور
समाअत फरमा था। इमरान हिले खुतबाए ज़ैनब से मज़ादारों पे दुनिया जुल्म ढाना छोड़ दे। हम मज़ादारों पे दुनिया जुल्म ढाना छोड़ दे। मज़ादारों पे दुनिया जुल्म ढाना छोड़ दे। जान देना करबला वाले हमें सिखला गए। सिखला गए। जान देना करबला वाले हमें सिखला गए। ये
से हमको डराना छोड़ दे। बस कभी छूटे न दामाने हुसैन बुने अली। बस कभी छूटे न दामाने हुसैन बुने अली। गम नहीं मुझको अगर सारा जमाना छोड़ दे। फातिमा के लाल पे रोना जिसे आता न हो। फातिमा के लाल पे रोना जिसे आता न हो। फातिमा के लाल पे रोना जिसे आता न हो। वो हमारे घर में दानिश जाना छोड़ दे। हर सदी में अबू तालिब का लहू बोलेगा। हर सदी में अबू तालिब का लहू बोलेगा। हर सदी में अबू तालिब का लहू बोलेगा। जुल्म के सामने जब अपनी ज़बां खोलेगा। हर जुल्म के सामने जब अपनी ज़बां खोलेगा। जुल्म के सामने जब अपनी ज़बां खोलेगा। आके मीज़ान में हर जिन बसर तौलेगा। 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 टेकी छाँव में बेटों की कतर तौलेगा। टेकी छाँव में बेटों की कतर तौलेगा। अजमत इस तरह बंदे को अता करता है। अजमत इस तरह बंदे को अता करता है। अजमत इस तरह बंदे को अता करता है। गुफ्तगू लहज़े हैदर में खुदा करता है। हर सदी में अबू तालिब का लहू बोलेगा। हर सदी में अबू तालिब का लहू बोलेगा। खाना
حق میں پیغمبر سے ملاقات ہوئی نور کی نور کے پیکر سے ملاقات ہوئی آئے جھولے میں تو اجدر سے ملاقات ہوئی جنگ میں مرحب و انتر سے ملاقات ہوئی مانیے جاتے خدا شیر خدا باقی ہے دونوں عالم میں سلونی کی صدا باقی ہے ہر صدی ذوالشیرہ میں پیغمبر کی نیابت لے لی ذوالشیرہ میں پیغمبر کی نیابت لے لی اپنی طفلی میں جوان مردوں سے بیعت لے لی رک گیا دور رسالت تو امامت لے لی علم نے ملک شریعت کی حکومت لے لی موت سے جب کوئی بھائی کے لیے کھیلے گا نفس کو بیچ کے خالق کی رضا لے لے گا ہر صدی چاہے معراج ہو یا خم کا غدیری ممبر چاہے معراج ہو یا خم کا غدیری ممبر ذوالشیرہ ہو کہ ہجرت میں نبی کا بستر منزل بدر و حد ہو کے مقام خیبر چاہے کعبہ ہو کے کوفے کا وہ خونی منظر ہم نے تاریخ سے پوچھا تو یہی کہنے لگے ہر جگہ مولا علی مولا علی مولا علی ہر مرتضیٰ ہی کو نصیری کا خدا کہتے ہیں مرتضیٰ ہی کو نصیری کا خدا کہتے ہیں لفتح لالی عقدہ کشا کہتے ہیں ایک بیٹے کو شہنشاہ وفا کہتے ہیں ایک بیٹے کو شہ کرب بلا کہتے ہیں ایک پسر صلح پیغمبر کا کرینہ لایا
आकी मैं शांग माथे पे पसीना आया मार का आ गया है बरकत तो हैदर निकले सामने सुलह की बात आई तो शाबर निकले सब्र ने दी जो सदा सिबत पैगंबर निकले एक सर मांग गया रन में 72 निकले दिल में जब जज्बाई सारे वफा दौड़ेगा दिल में जब जज्बाई सारे वफा दौड़ेगा एक बीमार भी जंजीर सितम तोड़ेगा
रोती है, भाई का पहला चेहलुम है। सर अपना झुकाए बैठी है, भाई का पहला चेहलुम है। नजर दिलाए किस तरह, पानी भी नहीं है एक कतरा, पानी भी नहीं है एक कतरा, पानी भी नहीं है एक कतरा। वो नजर दिलाए किस तरह, पानी भी नहीं है एक कतरा, पानी गाजी की बहुत याद आती है, भाई का पहला चेहलुम है। जिंदान में ज़ैनब रोती है, भाई का पहला चेहलुम है। जिंदान में ज़ैनब रोती है, भाई का पहला चेहलुम है। तन्हाई ये कहने लगी सरवर से तड़प कर, रुखसत न करो अकबर ज़ीशान को मौला। तन्हाई ये कहने लगी सरवर से तड़प कर, रुखसत न करो अकबर ज़ीशान को मौला। तन्हा सुने हज़रात, तन्हाई इमाम हुसैन की गुर्बत बयान कर रही है, सुने इंशाअल्लाह मसाब होंगे। तन्हाई ये कहने लगी सरवर से तड़प कर, रुखसत न करो अकबर ज़ीशान को मौला। जीने को न जी चाहेगा फर्जंद को खोकर, रुखसत न करो अकबर ज़ीशान को मौला। सुने हज़रात, इंशाअल्लाह मसाब होंगे, बंद पेश कर रहा हूँ। माँ प्यार से कहती थी इसे यूसुफ सानी, अरे मिल जाएगी मिट्टी में अगर इसकी जवानी, जिंदा नहीं रह पाएगी इस जान की मादर।
تلاشا ارے آپ کا بھائی بھی ترائی سے نہ لوٹا مارے گئے میدان میں زینب کے کلے تر آغوش میں زینب کیے نازوں سے پلا ہے ارے بچپن سے یہ عباس کے سائے میں چلا ہے اکبر کو سبھی کہتے ہیں ہم شکل پیمبر رخصت نہ کرو یہ بنسلے حضرات انشاءاللہ مصاب ہوں گے خدا کسی ماں باپ کو سے ہمیں دکھائی جو کربلا میں جناب امام حسین اور جناب ام لیلا نے دیکھا بن پیش کر ہوں سنے ماں باپ سے جس دل سے بچھڑ جاتا ہے بیٹا ارے تامر لہو بہتا ہے آنکھوں سے جگر کا ماچی کے روتی ہے بدن سسکیاں لے کر رخصت نہ کرو اکبر کی شان کو مولا یہ بھی بند سنے حضرات گڑ جاتا ہے کانٹا اور ہل جاتا ہے ماں باپ کا اس وقت کلیجا نئے سالی میدان میں بیٹھا ہے ستم گر انشاءاللہ مساحوں کے صاحبان وہاں موجود ہیں بیٹے کی جدائی کا علم کہہ گئی آنکھیں یعقوب کی یوسف کے لیے بہ گئی آنکھیں یوسف تو پلٹ آئے تھے نہ آئیں گے اکبر رخصت نہ کرو اکبر کی شان کو مولا واعظ شہوالا سے پسر چھوٹ رہا تھا اور غربت میں ضعیفی کا عصا ٹوٹ رہا تھا تنہائی بھی تھر آئی ہے اس وقت یہ کہہ کر رخصت نہ کرو اکبر کی
गई भैया, चादर छिन गई भैया, ज़ैनब कही तानोहा, चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया, ज़ैनब कही तानोहा, चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया, ज़ैनब कही तानोहा, चादर छिन अंजुमन इमामिया लोहा चादर छिन गई भैया, अब हो गई मैं बेपता, चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया, ज़ैनब कही तानोहा, चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया, जब शाम गरीब आई थी चारों तरफ तन्हाई, जब शाम गरीब आई थी चारों तरफ तन्हाई, जब शाम गरीब आई थी चारों तरफ तन्हाई, कोई न बचाने आया, चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया, ज़ैनब कही तानोहा, चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया, 18 बरदर मेरे परदेस में मुझसे बिछड़े, 18 बरदर मेरे परदेस में मुझसे बिछड़े, 18 बरदर मेरे परदेस में मुझसे बिछड़े, मैं हो गई इतनी तन्हा, चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया, ज़ैनब कही तानोहा, चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया, ज़ैनब कही तानोहा, चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया, ज़ैनब कही तानोहा, चादर छिन गई, जज़ाकल्लाह। चादर छिन गई भैया, ज़ैनब कही तानोहा, चादर छिन गई भैया, चादर छिन गई भैया, कही तानोहा, चादर छिन गई भैया। या हुसैन। देखिए, मैं तमाम अंजुमनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक होता है कि निज़ामत इंसान इसलिए किया करता है कि अंजुमनें अपना बाकायदा तौर से अपना सफ खड़ी हो जाएं और पढ़ने के लिए आमाद हो जाएं, मगर आज कोई निज़ामत इसलिए नहीं हो सकती है कि वक्त बिल्कुल है, हमारे पास अंजुमन ज़्यादा हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अंजुमनों को जो नाम मैं बुला दूँ वो अंजुमन वाले पहले से आमादा रहें, और जैसे ही मैं आवाज़ दूँ एक अंजुमन पढ़ के हटे दूसरी की हो जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन इमामिया लोहर और उसके बाद में अंजुमन गुलजार हुसैनी अली नगर, ये दोनों अंजुमन तैयार हैं। सबसे पहले खिराज अकीदत पेश करने जा रही है अंजुमन इमामिया लोहर, उसके बाद अंजुमन गुलजार हुसैनी अली नगर। और एक ऐलान फिर समझ माने की जो शबीह सुलझना जो बजरिए कुरानदाजी जो किसी एक अंजुमन को हदिया किया जाएगा कुरानदाजी के जरिए से, मगर उसके लिए शर्त यह है कि जो आखिर में जो जुलूस यहाँ से उठ के जाता है करबला में, वहाँ दफन ताबूत इमाम हुसैन का जो मंजर होता है अलविदाई मजलिस, उसी वक्त वो कुरानदाजी होगी, और जो अंजुमन अपने साहिब-ए-आज़ के साथ अपने दस्ते के साथ मौजूद होगी, उसी को कुरानदाजी में अगर नाम निकला और उसका साहिब-ए-आज़ नहीं है या अंजुमन का दस्ता नहीं है तो उसको कुरानदाजी से बाहर कर दिया जाएगा, दूसरा कुरान उठाया जाएगा। आइए हज़रत, गुजारिश है अंजुमन इमामिया लोहर और उसके फौरन के बाद गुलजार हुसैनी अली नगर। खादिमे शहे ज़मन, खादिमे शहे ज़मन, अंजुमन इमामिया, खादिमे शहे ज़मन, खादिमे शहे ज़मन, अंजुमन इमामिया,
رنجتن انجمن امامیہ کربلا کی راہ پر بے دریغ و بے خطر کربلا کی راہ پر بے دریغ و بے خطر سر سے باندھ کر کفن سر سے باندھ کر کفن انجمن امامیہ ہم حسین پر فدا انجمن کی ہے صدا ہم حسین پر فدا انجمن کی ہے صدا اہل بیت کا چمن اہل بیت کا چمن انجمن امامیہ بس حسین ہی حسین ہے ہمارے سامنے بس حسین ہی حسین ہے ہمارے سامنے نظر کر دے جان و تن نظر کر دے جان و تن انجمن امامیہ کوچا کوچا ہر گلی انجمن ہی انجمن کوچا کوچا ہر گلی انجمن ہی انجمن برسر کو ہو دمن برسر کو ہو دمن انجمن امامیہ زندہ باد حسینیات مرد آباد یزیدیات زندہ باد حسینیات مرد آباد یزیدیات نہ رہا ہے فکر و فن نہ رہا ہے فکر و فن انجمن امامیہ زندگی مسعود ہے وقف جناب امام زندگی مسعود ہے وقف جناب امام مل کے حسین و حسن مل کے حسین و حسن انجمن امامیہ
परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू। समाज फरमाएंगे फिर आप जम जाके परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू। 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 लगता है कि है दरे करार की खुशबू। परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू। जिस घर में सजा परचम अब्बास के लोगों, जिस घर में सजा परचम अब्बास के लोगों, फिर रहती है उस घर में अलमदार की खुशबू। परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू। परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू। जब फर्शे अज़ा बिछती है ये कहती है ज़हरा। जब फर्शे अज़ा बिछती है ये कहती है ज़हरा। आओ चल आती है अज़ादार की खुशबू। परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू। परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू। परचम से लगी माश्क तो महसूस हुआ ये मशकीज़े में है अभी वफादार की खुशबू। परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू। परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू। ऐशा है नजफ देखो तो सिफ़ीन का मंजर है। चारों तरफ तेरे ही जलवार की खुशबू। परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू। परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू। जिस रुख से भी देखोगे मरजा को जहां में है इनमें बसी शाह के किरदार की खुशबू। पर
आज भी करबल के जमींदार की खुशबू परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू रुकता नहीं वो एक जगह पर कभी दिल पानी में है अब्बास के इनकार की खुशबू परचम की हवा में है अलमदार की खुशबू परचम की हवा में है या हुसैन इसके बाद अंजुमन गुलजार हुसैन अली नगर उनके मेहमान से गुजारिश है कि तशरीफ ले आएं। जज़ाकल्लाह। हुसैन कहो या हुसैन
फर्श मजलिस का तुम बिछाया करो, ताजिया शाह का उठाया करो, ताजिया शाह का उठाया करो, ताजिया शाह का उठाया करो। फर्श मजलिस का तुम बिछाया करो, ताजिया शाह का उठाया करो, ताजिया शाह का उठाया करो, ताजिया शाह का उठाया करो। है तमन्नाए मादरे हसनैन,
हंस
ڈر کے قدم موت نے رکھے ہیں زمین پر ڈر ڈر کے قدم موت نے رکھے ہیں زمین پر ڈر ڈر کے قدم موت نے رکھے ہیں زمین پر شاہ کے انصار کے دیور جب تم سے سنبھلتے نہیں ایمان کے دیور جب تم سے سنبھلتے نہیں ایمان کے دیور بش عشق عزا سامنے معبود کے رکھ کر سامنے معبود کے رکھ کر بس عشق عزا سامنے معبود کے رکھ کر ہم لوگ بدل دیتے ہیں بازار کے دیور جب تم سے سنبھلتے نہیں ایمان کے دیور جب تم سے سنبھلتے نہیں ایمان کے دیور سر اپنا کٹا دیتے ہیں بیعت نہیں کرتے سر اپنا کٹا دیتے ہیں بیعت نہیں کرتے سر اپنا کٹا دیتے ہیں بیعت نہیں کرتے خار کے دیور جب تم سے سنبھلتے نہیں ایمان کے دیور جب تم سے سنبھلتے نہیں ایمان کے دیور حیدر کا سراپا ہے تو ہم جا کی جھلک ہے حیدر کا سراپا ہے تو ہم جا کی جھلک ہے حیدر کا سراپا ہے تو ہم جا کی جھلک ہے رنگ میں ہلتی ہے حکومت آ جائے
जाए अगर रंग में हिलती है हुकूमत, आ जाए अगर रंग में हिलती है हुकूमत, देखे है कहाँ शाह के गमखार के तेवर। मक्का मुलाजा हजरात, चल जाए अगर रन में नकीर दाश्ते अली से, चल जाए अगर रन में नकीर दाश्ते अली से, चल जाए अगर रन में नकीर दाश्ते अली से, हर सिद्ध नजर आएंगे तलवार के तेवर। जब तुमसे संभलते नहीं बीमार के तेवर, जब तुमसे संभलते नहीं बीमार मसरूफ इबादत की और गुजारिश है नमन सजादिया करीब अंजुमन सजादिया करीमपुर, अंजुमन सजादिया करीमपुर उनके मेंबरान से गुजारिश है कि खुदा करम तशरीफ ले आए। अंजुमन सजादिया करीमपुर तशरीफ ला चुकी है। देखिए जो मैं अंजुमन नाम बता देता हूँ उनके मेंबरान, अब ऐसा वक्त आ गया कि यहीं पे आ जाए सब इमाम बारगाह में और किसी तरीके से ताखीर न होने पाए। अंजुमन सजादिया करीमपुर जरादिया की पेश करने जा रही है। उसके बाद में अंजुमन सजादिया उसरा, अंजुमन अरबरिया भाई, अंजुमन असगरिया गोराबारी अमहद, अंजुमन जाफरिया हयात नगर और एक बैरूनी अंजुमन है अंजुमन हैदरी जगदीशपुर। ये अंजुमनों से गुजारिश है, ये अंजुमन सजादिया उसरा, अंजुमन अकबरिया भाई, अंजुमन असगरिया गोराबारी, अंजुमन जाफरिया हयात नगर की बराए करम मौजूदा खाने में तशरीफ ले आए। इमाम असर का आना बहुत जरूरी है, 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 यजीदियत को मिटाना बहुत जरूरी है, अज़ाए शाह पे फतवे जो दे रहा है नहीं, अज़ाए शाह पे फतवे जो दे रहा है नहीं, वो अपने नस्ल का शजरा बता रहा है नहीं, वो
بیمار نے دکھلا دیے کرار کے تیور بیمار نے دکھلا دیے کرار کے تیور بیمار نے دکھلا دیے کرار کے تیور بیمار نے دکھلا بیمار نے دکھلا دیے کرار کے تیور بیمار نے دکھلا دیے کرار کے تیور پھر کیسے نہ بیکار ہو بیکار کے تیور بیمار نے دکھلا دیے کرار کے تیور بیمار نے دکھلا دیے کرار کے تیور کس درجہ محبت دی حسین ابن علی سے اس درجہ محبت تھی حسین ابن علی سے جذبوں میں نظر آتے ہیں انصار کے تیور بیمار نے دکھلا دیے کرار کے تیور بیمار نے دکھلا دیے کرار کے تیور ظلم یزید سہتے ہوئے شام تک گئے ظلم یزید سہتے ہوئے شام تک گئے بدلے نہ کبھی عابد بیمار کے تیور بیمار نے دکھلا دیے کرار کے تیور بیمار نے دکھلا دیے کرار کے تیور اب تک کوئی دریا پا نظر آیا نہ ظالم اب تک کوئی دریا پہ نظر آیا نہ ظالم اب تک کوئی دریا پہ نظر آیا نہ ظالم دیکھا تھا بس ایک بار علمدار کے تیور بیمار نے دکھلا دیے کرار کے تیور بیمار نے دکھلا دیے کرار کے تیور رکھتے ہی قدم عابد بیمار یہ بولے رکھتے ہی قدم عابد بیمار یہ بولے رکھ دیں گے پلٹ کر ابھی دربار کے تیور بیمار نے دکھلا دیے کرار کے تیور بیمار نے دکھلا دیے کرار کے
की कदम बोसी का मेयार था बाला, यूसुफ की कदम बोसी का मेयार था बाला, चढ़ते ही गए मिस्र के बाजार के तेवर, घबरा के कहा रन में 9 लाख का लश्कर, घबरा के कहा रन में ये 9 लाख का लश्कर, असगर के तबासुम में है तलवार के तेवर। आखिरी बंदा हैदर की मोहब्बत में बाया दे देते मिसम, हैदर की मोहब्बत में बाया दे देते मिसम, काटी जो जुबान और बड़े दार के तेवर। मक्ते का मंतश करो महशर में कयामत का समा होगा गुलफाम, महशर में कयामत का समा होगा गुलफाम, बिखरेंगे जो हर सू से आजादार के तेवर। अब गुजारिश है सज्जादिया में बड़ा सी गुजारिश है तशरीफ ले आएं। अंजुमन सज्जादिया एक बार और आवाज देंगे। अंजुमन सज्जादिया अगर उनके मेंबरान हैं, कोई भी है अंजुमन यहाँ पर है तो अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दें, तो दूसरी आवाज दूं। अंजुमन सज्जादिया उसरा, अंजुमन अकबरिया भाई, अंजुमन अकबरिया भाई उनके मेंबरान से गुजारिश है कि बराए करम तशरीफ ले आएं। अंजुमन अकबरिया भाई, अंजुमन अकबरिया भाई, और उसके बाद अंजुमन अजगा गोला फारिक, और उसके बाद जाफरिया हयात नगर,
پھر ہماری مہمان انجمن ہوگی، انجمن حیدریہ جگدیشپور، انجمن اکبریہ بھائی، مگر برائے کرم سب انجمنوں سے گزارش ہے یہی کلام کے ساتھ انجمن اکبریہ بھائی، اور اس کے بعد میں انجمن عسکریہ گولہ باری امہار سلطان کو عباس علمدار، 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 یا حسین ہر غم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں زینب ہوں، 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 ہر غم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں زینب ہوں، 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 میں چھوٹی تھی جب آئی تھی ایک یہ بھی مصیبت، نانا کی میرے ہو گئی دنیا سے جب رحلات، افسوس جنازے میں بھی آئی نہیں امت، یہ غم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں زینب ہوں، 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 ضربت جو میرے بابا کو مسجد میں لگائی، غمگین ہوئی سوگ میں بابا کی خدائی، اس وقت قیامت کی گھڑی کوفے میں آئی، یہ غم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں زینب ہوں، 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 دروازہ میری اماں پہ جس وقت گرایا، افسوس میری ماں کا ہوا پہلو شکستہ، ایک بھائی تھا محسن جو میرا بچ نہیں پایا، یہ غم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے،
जब उठाया अली अकबर का जनाजा उठता था कभी गिरता था ज़हरा का दुलारा ये गम मैंने अपनी आंखों से देखा फिरते चाली मेरे बारा दर के गले पर बेचैन हुई दश्ते बाला मैं मेरी मादर खुद बाप को पहचाना नहीं आबिदे मुज़तर ये गम मैंने अपनी आंखों से देखा है आखिरी बंदा फिर कैदी बने हमको फिरा या गया दर दर अफसोस के हम लोगों की छीनी गई चादर उस पर ये सितम हंसने लगे हम पे सितमगर ये गम मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं मक्ता समाप्त आखिर में गई ज़ैनब दिलगीर अपने घर अफसोस के पहचाना नहीं खुद उसके शहर ये आज भी ज़ैनब की सदा आती है जहर ये गम मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं हर गम मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब हूँ या हुसैन نہایت ہی پرسوز مہمان اللہ بڑیا کی جانب سے ایک چھوٹے سے ذاکر پیش کیا
میں اپنی پوری ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. انجمن اصغریہ گورابھائی امہڑ. آئیے حضرات گزارش ہے انجمن جعفریہ حیات نگر. انجمن جعفریہ حیات نگر اور کے فوراً ہی بعد انجمن حیدری انجمن اصغریہ گورابھائی امہڑ یہ بڑھائی کرے گی، مگر پہلے انجمن جعفریہ حیات نگر ان کے ممبران سے گزارش ہے کہ بیٹھے تشریف لے آئیں. انجمن جعفریہ حیات نگر اور ان کے بعد انجمن اصغریہ امہڑ. شہید حسین کربلا میں فاطمہ زہرا کی ہے صدا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین کربلا میں فاطمہ زہرا کی ہے صدا، شہید حسین کربلا میں فاطمہ زہرا کی ہے صدا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین. پیاسا شہید کر دیا ظالم نے بے خطا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین کربلا میں فاطمہ زہرا کی ہے صدا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین. غریب ہو گیا مقتل میں میرا نور نظر، اٹھا کے تھک گیا لاشوں پہ لاش میرا پسے. غریب ہو گیا مقتل میں میرا نور نظر، اٹھا کے تھک گیا لاشوں پہ لاش میرا پسے. ہوئی ہے داشت میں پامال گلشن زہرا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین کربلا میں فاطمہ زہرا کی ہے صدا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین. جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی، اجڑ گئی سر مقتل بطول کی کھیتی. جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی، اجڑ گئی سر مقتل بطول کی کھیتی. زمین رونے لگی آسمان رونے لگا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین کربلا میں فاطمہ زہرا کی ہے صدا، میرے غریب حسین میرے شہید حسین. چیدی جو ماشک سکینہ عالم ہے خون میں تہ، سکینہ روتی ہے امو کے اپنے شانوں پر.
چھری جو ماشک سکینہ عالم ہے خون میں تہہ سکینہ روتی ہیں منہ کے اپنے شانوں پر کٹے جو بازوے عباس لبے دریا میرے حسین میرے شہید حسین کربلا میں فاطمہ زہرا کی ہے صدا میرے غریب حسین میرے شہید حسین آیاز گونجیے جنگل میں فاطمہ کی صدا بلا کے کہہ بلا میرا چمن لوٹ لیا آیاز گونجیے جنگل میں فاطمہ کی صدا بلا کے کہہ بلا میرا چمن لوٹ لیا فضا میں آج بھی دکھیاری ماں کا ہے نوحہ میرے غریب حسین میرے شہید حسین کربلا میں فاطمہ زہرا کی ہے صدا اسی انجمن کے بعد انجمن حیدری شیخ پور سادات جبکہ شکر خان وسیم نظرین کریں گی یہ آخری خراج عقیدت ہے اس کے بعد انجمن حیدری شیخ پور سادات خان وسیم نظر کریں گی اور گلاس گزارش ہے کہ ہمارا ہو جائیں گے زینب نے کہا بھیا یہ کیسی قیامت ہے 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 ویران ہوا کنبہ یہ کیسی قیامت ہے زینب نے کہا بھیا 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 یہ کیسی قیامت ہے نالا تھا یہ زینب کا ہر سو ہے ستم چھایا جلتے ہوئے خیموں کو قسمت نے ہے دکھلایا جلتے ہوئے خیموں کو قسمت نے ہے دکھلایا بیمار میرا تنہا یہ کیسی قیامت ہے بیمار میرا تنہا یہ کیسی قیامت ہے بیمار میرا تنہا یہ کیسی قیامت ہے زینب نے کہا بھیا یہ
مقتل میں کمائی سب لوٹی گئی زہرا کی پیاسا ہی گیا مارا اس رنگ میں میرا بھائی پیاسا ہی گیا مارا اس رنگ میں میرا بھائی قیدی بنا ہے کن بالے کیسی قیامت ہے قیدی بنا ہے کن بالے کیسی قیامت ہے قیدی بنا ہے کن بالے کیسی قیامت ہے زینب نے کہا بھیا یہ کیسی قیامت ہے زینب نے کہا بھیا یہ کیسی قیامت ہے زینب نے کہا بھیا یہ کیسی قیامت ہے قاسم بھی نہیں اب تو اکبر ہے گئے مارے عباس تجھے جا کر زینب یہ کہاں ڈھونڈے عباس تجھے جا کر زینب یہ کہاں ڈھونڈے زینب ہے تیری بہنا یہ کیسی قیامت ہے زینب ہے تیری تنہا یہ کیسی قیامت ہے زینب ہے تیری تنہا یہ کیسی قیامت ہے زینب نے کہا بھیا یہ کیسی قیامت ہے زینب نے کہا بھیا یہ کیسی قیامت ہے زینب نے کہا بھیا یہ کیسی قیامت ہے اس عالم غربت میں اب کون سہارا ہے وہ خاک پہ سوتا ہے زہرا کا دلارا ہے وہ خاک پہ سوتا ہے زہرا کا دلارا ہے سمجھا نہ کوئی رتبہ یہ کیسی قیامت ہے سمجھا نہ کوئی رتبہ یہ کیسی قیامت ہے سمجھا نہ کوئی رتبہ یہ کیسی قیامت ہے زینب نے کہا بھیا یہ کیسی قیامت ہے زینب نے کہا بھیا یہ کیسی قیامت ہے زینب نے کہا بھیا یہ کیسی قیامت ہے
صبح کا وقت ہے اور جو مومنین باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم بیدار ہو جائیں. یہ ہمارے شب داری کی پیروی میں سے آخری انجمن ہے. میں گزارش کر رہا ہوں برائے کرم جو انجمن جنوب الرضا کے ممبران ہے وہ بھی بجائیں سماعت فرمائیں. انجمن حیدری شیخ پور سادہ جگیش پور ہے. اسلام کو عظمت سونپی ہے. اسلام کو عظمت سونپی ہے. ایمان کی دولت بخشی ہے. سماعت فرمائیں حضرات. حیدر کے دیوانے جس کو بھی 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 چاہے تو جنا تقسیم کرے چاہے تو جنا تقسیم کرے. اب تک ہے زبیدہ کے لب پر اب تک ہے زبیدہ کے لب پر بہلول نے جنت بخشی ہے. یہ شعر بتاؤ رکھا جو سر کو کٹا کے بھی لوگوں قرآن سنا دے نیزے پر قرآن سنا دے نیزے پر اس نے دلوں کو گرمی دی اس نے دلوں کو گرمی دی جذبوں کو حرارت بخشی ہے. منصب ظالم زادوں کے
نسلوں میں نہیں جا سکتا ہے معبود نے روزے اول سے معبود نے روزے اول سے حیدر کو امامت بخشی ہے جو شہزادی ہے آتی ہے ہماری ڈیوڑی پر شبیر کی مجلس میں گھر کی شبیر کی مجلس میں گھر کی دہلیز کو رحمت بخشی ہے جب نام خدا پر سائل کو مصروف عبادت ہوتے ہیں حیدر نے انگوٹھی دے دی تو حیدر نے انگوٹھی دے دی تو اللہ نے آیت بخشی ہے روٹی جو نہ دیتے سائل کو قرآن ادھورا ہی رہتا قرآن ادھورا ہی رہتا بس آل نبی کی سیرت نے بس آل نبی کی سیرت نے قرآن کو صورت بخشی ہے زمزم بھی قصیدہ پڑھتا ہے غم اور کسی کو دی نہیں بس اہل قصہ کو قدرت نے بس اہل قصہ کو قدرت نے بے مثل طہارت بخشی ہے مختصر بات چلا تھا اسلام تو قبل کرب و بلا دم توڑ چکا تھا اے مظہر
गर्दन को कटा के सरवर ने गर्दन को कटा के सरवर ने हम सबको शरीयत बख्शी है।
मैं पूछ रही हूँ कहाँ मेरी सकीना, क्यों लौट के परदेस से आए नहीं बाबा ज़ैनब जो वतन आई तो बहने लगी सुगला, क्यों लौट के परदेस से आए नहीं बाबा ज़ैनब जो वतन आई तो बहने लगी सुगला। बेमकना चादर गए सभी अहले गरम, क्यों है खून में डूबा हुआ गाजी का अलम, क्यों है खून में डूबा हुआ गाजी का अलम, क्यों बीमारी का जख्मी है बदन किस लिए सारा, बीमारी का जख्मी है बदन किस लिए सारा, बीमारी का जख्मी है बदन किस लिए सारा, क्यों लौट के परदेस से आए नहीं बाबा ज़ैनब जो वतन आई तो बहने लगी सुगला, क्यों लौट के परदेस से आए नहीं बाबा ज़ैनब जो वतन आई तो बहने लगी सुगला। सुगला का बयान सुनते ही रोने लगी ज़ैनब, दिल कांप उठा होश भी खोने लगी ज़ैनब, दिल कांप उठा होश भी खोने लगी ज़ैनब, फिर चीख पड़ी पड़ने लगी गमज़दा नौहा, फिर चीख पड़ी पड़ने लगी गमज़दा नौहा, फिर चीख पड़ी पड़ने लगी गमज़दा नौहा, क्यों लौट के परदेस से आए नहीं बाबा ज़ैनब जो वतन आई तो बहने लगी सुगला, क्यों लौट के परदेस से आए नहीं बाबा ज़ैनब जो वतन आई तो बहने लगी सुगला। ज़ैनब ने कहा दस्त में घर लुट गया बीबी, खेती हुई ताराज रसूल अरबी की, खेती हुई ताराज रसूल अरबी की, बेजुर्म मोहम्मद का नवा आ गया मारा, बेजुर्म मोहम्मद का नवा आ
بازاروں میں سر ننگے پھرایا گیا غم کو شہ قتل ہوئے قیدی بنایا گیا ہم کو شہ قتل ہوئے قیدی بنایا گیا ہم کو زندہ میں قضا کر گئی وہ بالی سکینہ قضا کر گئی وہ بالی سکینہ اس واسطے پردیس سے آئے نہیں بابا زینب جو وطن آئی تو کہنے لگی سغرا کیوں لوٹ کے پردیس سے آئے برباد مقدر لیے ہم آئے وطن میں ایک درد کا منظر لیے ہم آئے وطن میں ایک درد کا منظر لیے ہم آئے وطن میں ویران نظر آتا ہے ہمیں شہر مدینہ ویران نظر آتا ہے ہمیں شہر مدینہ ویران نظر آتا ہے ہمیں شہر مدینہ اس واسطے پردیس سے آئے نہیں بابا زینب جو وطن آئی تو کہنے لگی سغرا کیوں لوٹ کے پردیس سے آئے نہیں بابا زینب جو وطن مظہر جو مقدر نے لکھا پڑھتی ہے زینب روداد غم کرب بلا پڑھتی ہے زینب روداد غم کرب بلا پڑھتی ہے زینب رو رو کے بیان کرتی ہے یہ ثانی زہرا رو رو کے بیان کرتی ہے یہ ثانی زہرا رو رو کے بیان کرتی ہے یہ ثانی زہرا اس واسطے پردیس سے آئے نہیں بابا زینب جو وطن آئی تو کہنے لگی سغرا کیوں لوٹ کے پردیس سے آئے نہیں بابا زینب جو وطن
زہرا لبیک یا زہرا انجمن اصغریہ امہر سلطان پور کے ممبران سے گزارش ہے کہ برائے کرم تشریف لائیں. ان کے صاحب ریاض تشریف لا چکے ہیں جو ماتمی دستہ کے ممبران باہر ہیں. ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم اور خانے تشریف لے آئیں. یہ میری فہرست کی انجمن ہے. اس کے بعد کچھ لمحے کا وقفہ ہوگا. اس کے بعد میں 72 تابوت کی زیارت ہوگی اور 72 تابوت کی نقابت کریں گے عالی جناب مولانا قیصر جوہر پوری صاحب قبلہ جو تشریف لا چکے ہیں. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچ کر ثواب دارین حاصل کریں. یہ میری فہرست کی انجمن اصغریہ آخری انجمن ہے. اس کے بعد میں تھوڑی دیر کا وقفہ ہوگا. اس کے فوراً ہی بعد 72 تابوت برآمد ہوں گے جس کی نقابت کریں گے اور جناب مولانا قیصر جوہر پوری صاحب قبلہ جو تشریف لا چکے ہیں. اور جو چوراہے مجلس ہوتی ہے وہ پہلی مسجد چوراہے کی اس کو خطاب کریں گے عالی جناب شبیر وارسی صاحب جو کلکتہ سے تشریف لا چکے ہیں. پہلی مسجد جو چوراہے کی ہوتی ہے پہلی تقریر اس کو شبیر علی وارسی صاحب خطاب فرمائیں گے. اور یہاں پر 72 تابوت کا قریب پڑا ہوا رہا ہے جس کی نقابت کریں گے علی جناب مولانا قیصر جوہر پوری صاحب تشریف لا چکے ہیں. آئیے یہ میری انجمن کی آخری فہرست کی آخری انجمن اصغریہ آواز سلطان پور. شہنے فصیل ظلم میں در بنا دیا. بطور صدا دو تین شعر پیش کر رہا ہوں سماعت کی. شہنے فصیل ظلم میں در بنا دیا. شہنے فصیل ظلم میں در بنا دیا. سماعت کریں. شہنے فصیل ظلم میں در بنا دیا. حر کو بلا کے حق نے جو چاہا جنگ پیمبر کی دیکھنا. حق نے جو چاہا جنگ پیمبر کی دیکھنا. اکبر کو ہم شبیہ پایا گھر بنا دیا. قرآن کی آیتوں کو سنانے کے واسطے سنانے کے واسطے سرور نے لوگ نئے سکوں میں بر
ننھے سے آستین الٹ کر پائے جہار ننھے سے آستین الٹ کر پائے جہار بے شیر کو نہ باپ نے ہے گھر بنا دیا رزم حسین والوں نے ماتم کے زور سے رزم حسین والوں نے ماتم کے زور سے فتووں کی